اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ سورہ بقرہ ہے، آیت نمبر 122 تک ہم نے پڑھا تھا، بلکہ اگر یہ رکوع ہے 121 وہیں سے ہم شروع کر لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی کہ بنی اسرائیل کا وہ واقعہ جو آیت نمبر 39 سے شروع ہوا تھا، اور اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کے زمانے کے جو اتار چڑھاؤ تھے، جو ان کی قوم نے غلطیاں کیں، جو اللہ تعالیٰ نے ان پر احسان کیے اور ان کی غلطیوں کی وجوہات کیا تھیں، ان کی غلطیوں کا سدھار کیسے ہو سکتا ہے، ان ساری چیزوں کا اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا تھا۔ اب یہ جو سورہ ہے وہ ایک نئے ٹاپک پہ داخل ہو رہی ہے، اور وہ ٹاپک ہے ابراہیم علیہ السلام، کیونکہ بنی اسرائیل کہ جو جد امجد تھے وہ ابراہیم علیہ السلام تھے، ان کے والد۔ تو یہیں سے رکوع سے شروع کر لیتے ہیں۔ ترجمہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، یاد کرو میری وہ نعمت جس سے میں نے تمہیں نوازا تھا، اور یہ کہ میں نے تمہیں تمام دنیا کی قوموں پر فضیلت دی تھی، اور ڈرو اس دن سے جب کوئی کسی کے کام نہ آئے گا، نہ کسی سے فدیہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارشی آدمی کو فائدہ دے گی، اور نہ ہی مجرموں کو کہیں سے مدد ملے گی۔ اور یہ بات ہم نے کل بھی کی تھی کہ اسی طرح کی ملتی جلتی آیت پہلے بھی ہم دیکھ چکے تھے، الفاظ کے ذرا سے رد و بدل کے ساتھ، لیکن کہنے کا مقصد یہی تھا کہ یہ آخرت کی جو خیال دل میں نہیں ہوتا ہے نا، جب لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہمیں کوئی نہیں پکڑ سکتا، اور اگر کوئی پکڑے گا تو ہم بچا لیے جائیں گے، تو اسی لیے پھر انسان جو ہے وہ ڈٹائی کے ساتھ غلط کام کرتا ہے۔ اب واقعہ آ رہا ہے ابراہیم علیہ السلام کا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر سے ٹاپک کو چینج کیا ہے، اور بات شروع ہوئی ہے ابراہیم علیہ السلام کی کہ یاد کرو جب ابراہیم کو اس کے رب نے چند باتوں میں آزمایا اور وہ ان سب میں پورا اتر گیا، تو اس نے کہا میں تجھے سب لوگوں کا پیشوا بنانے والا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا اور کیا میری اولاد سے بھی یہی وعدہ ہے؟ اس نے جواب دیا میرا وعدہ ظالموں سے متعلق نہیں ہے، اور یہ کہ ہم نے اس گھر یعنی کعبے کو لوگوں کے لیے مرکز اور امن کی جگہ قرار دیا تھا، اور لوگوں کو حکم دیا تھا کہ ابراہیم علیہ السلام جہاں عبادت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں اس مقام کو مستقل جائے نماز بنا لو، اور ابراہیم علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام کو تاکید کی تھی کہ میرے اس گھر کو طواف اور اعتکاف اور رکوع اور سجدہ کرنے والوں کے لیے پاک رکھو، اور یہ کہ ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی اے میرے رب اس شہر کو امن کا شہر بنا دے، اور اس کے باشندوں میں سے جو اللہ اور آخرت کو مانے انہیں ہر قسم کے پھلوں کا رزق دے۔ جواب میں اس کے رب نے فرمایا اور جو نہ مانے گا دنیا کی چند روزہ زندگی کا سامان تو میں اسے بھی دوں گا، مگر آخرکار اسے عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا، اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا جب واقعہ شروع ہوتا ہے تو ایک چھوٹی سی بات مجھے یقین آپ سب کو پتہ بھی ہوگی، ذہن میں آپ کو معلوم ہوگی کہ ابراہیم علیہ السلام کو خلیل اللہ کہا گیا ہے، اللہ کے دوست، اللہ نے ان کا اپنا دوست کہا ہے۔ اور خلیل کا جو لفظی معنی ہوتے ہیں عربی زبان میں، اردو زبان میں ہم لفظ استعمال کرتے ہیں خلوت یا خلال، اور خلال اس لکڑی کی تیلی کو کہتے ہیں جو آپ کے دانتوں کے درمیان میں بڑی چھوٹی سی جگہ ہوتی ہے، اس کے اندر بھی گھس جاتی ہے۔ خلوت تنہائی کو کہتے ہیں، تو تنہائی کا جو ساتھی ہوتا ہے وہ خلوت کا ساتھی، تو یہ خلیل اسی لفظ سے نکلا ہے، اور اس سے اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ شخص جو آپ کا اسپیشل فرینڈ ہو، جس کو بیسٹ فرینڈ بھی کہتے ہیں اور اسپیشل فرینڈ بھی کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو اپنا خلیل کیوں بنایا، اس کی ایک وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ ہم نے ابراہیم کو آزمایا اور وہ امتحانوں میں پورا اترا۔ اب کن باتوں میں آزمایا اس کی تفصیل ہمیں مختلف روایات سے ملتی ہے، کچھ باتیں ہمیں قرآن سے ملیں گی، نظر آئیں گی، لیکن باقی چیزیں جو ہیں وہ ہمیں روایات سے نظر آتی ہیں۔ لیکن ابراہیم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے ابتدا میں اگر ان کے خاندان کی بات کی جائے، باپ ان کے خلاف تھے تو خاندان سے آزمایا، اپنے باپ سے، گھر کے اندر جو فیملی یونٹ ہوتا ہے اس کے اندر ان کی آزمائش ہوئی، اس سے باہر نکلتے ہیں تو محلے والے، رشتہ دار، کمیونٹی، وہاں سے آزمائش ہوتی ہے۔ پھر جب شادی ہوتی ہے ان کی حضرت سارہ سے تو ان کے یہاں کوئی اولاد نہیں ہوتی، اس سے آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر حضرت ہاجرہ سے ان کی اولاد ہوتی ہے تو اس اولاد کو صحرا میں چھوڑنے کا حکم دے دیا جاتا ہے، وہاں سے اس کی آزمائش ہوتی ہے۔ اس کے بعد پھر ان کی حضرت سارہ سے بڑھاپے میں اولاد ہوتی ہے۔ اس کے بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام جب تھوڑے سے بڑے ہوتے ہیں تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو آزماتے ہیں کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر دو۔ تو ایک کے بعد ایک کے بعد ایک، اور یہ وہ والے واقعات ہیں جو چھوٹے موٹے، جس کو ہم کہتے ہیں کہ ہمیں پتہ ہے، قرآن میں بھی لکھے ہوئے اور ہم نے سنے پڑھے ہوئے بھی ہیں۔ اس کے علاوہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کے بہت سارے اور بھی واقعات ہیں، بہت ساری اور بھی باتیں ہیں۔ مثلاً یہ کہ آپ کو پتہ ہوگا کہ ذی الحج کے 10 دنوں میں یا احرام کی حالت میں ناخن نہیں کاٹے جاتے، بال نہیں کاٹے جاتے۔ اس کی تفصیل بھی یہی ہے کہ یہ جو تھی وہ ابراہیم علیہ السلام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ایک پابندی لگائی تھی کہ تم اپنے ناخن نہیں کاٹو گے۔ میرے اور آپ کے لیے تو یہ پابندی صرف اگر ہم حج نہیں کرنے جا رہے ہوتے اور قربانی کر رہے ہیں
تو ذی الحج کے شروع کے 9 دنوں کے لیے ہوتی ہے. جو حاجی ہوتے ہیں ان کے لیے حالت احرام میں اس کی پابندیاں ہوتی ہیں. جیسے ہی حالت احرام ختم ہوتا ہے، جیسے ہی 10 ذی الحج کا دن آتا ہے، ہماری پابندیاں ختم ہو جاتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام کے لیے یہ پابندی بہت لمبی تھی. بال اگر نہیں کاٹنے ہیں تو نہیں کاٹنے، ناخن اگر نہیں کاٹنے ہیں تو نہیں کاٹنے. اس طرح چپ کا روزہ رکھنا، جیسے آپ کو پتا ہوگا جب حضرت ہاجرہ کو وہ چھوڑ کے جا رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے منع کر دیا تھا کہ تمہیں بات نہیں کرنی ہے، اب انہوں نے بات نہیں کی. اس طرح کی بہت ساری چھوٹی بڑی پابندیاں جو کہ عام انسان اپنی حالت میں دیکھیں کہ شاید ہم تو برداشت بھی نہ کر سکتے. ایک دن، 1 گھنٹہ یا 2-4 دن بھی برداشت کرنا مشکل ہوتا ہے. ابراہیم علیہ السلام سے بڑی بڑی قربانیاں بھی مانگی گئیں اور چھوٹی چھوٹی قربانیاں بھی مانگی گئیں. اس کے علاوہ سب سے ایک اور بڑی جو چیز ہے جو کہ سرکمسیشن، جس کو ختنہ کہا جاتا ہے، جو کہ سنت ابراہیمی میں اہل کتاب کے لیے، لڑکوں کے لیے یہ جو چیز ہے. ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہ تقریباً 60 یا 70 سال کے وہ جب ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت ان کو حکم دیا تھا اور انہوں نے اپنے ہاتھوں سے اپنا ختنہ خود کیا تھا. بس اللہ نے کہا کہ میں نے تمہیں حکم دیا ہے تو پھر انہوں نے خود بھی اپنا کیا. تو تکلیف کی اگر آپ بات کریں، پین وہ بھی ہے، نفسیاتی پین بھی ہے، ذہنی تکلیف بھی ہے، روحانی تکلیف بھی ہے، اعصابی تکلیف بھی ہے. لیکن انہوں نے کبھی یہ سوال نہیں کیا کہ کیوں کروں، بس جو کہا وہ کر دیا. تو اللہ تعالیٰ نے سرٹیفکیٹ دیا ہے فَأَتَمَّهُنْ، اس نے ساری میری بات مانی. یہ جو سرٹیفکیٹ ابراہیم علیہ السلام کو ملا یہ بہت بڑی بات تھی. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ انی جائلو کا للناس اماما، میں تمہیں انسانوں کا امام بناؤں گا. اور اس کی وجہ یہی تھی کہ امام اس لیے بنایا گیا تھا کہ وہ اس قابل تھے، انہوں نے اس کو ارن کیا تھا، وہ ڈیزرو کرتے تھے. جیسے ہی یہ سوال اللہ تعالیٰ، جیسے ہی یہ بات اللہ تعالیٰ نے انہیں بتائی، انہوں نے فوراً سوال کیا کہ میری اولاد کو بھی یہی ملے گا کیا؟ ظاہر باپ تھے، انسان کی فطرت یہی ہوتی ہے نا کہ اس کو لگتا ہے کہ خیر اس کی نسلوں میں ٹرانسفر ہو. لیکن اللہ تعالیٰ نے اپنا اصول بتا دیا کہ میرا وعدہ ظالموں کے متعلق نہیں ہوتا. اور یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ تھا. اور یہ بات یہاں پر کیوں سنائی گئی؟ اس لیے کہ بنی اسرائیل، جس میں کہ یہودی اور عیسائی بھی شامل تھے اور ادھر سے قریش بھی شامل تھے، سب اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹ کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ چونکہ ہم ابراہیم علیہ السلام کی اولاد ہیں، اس لیے قریش کا خیال تھا کہ ہم بھی بہت اچھے ہیں اور ان لوگوں کا بھی یہ خیال تھا. تو اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ سنایا گیا انسانوں کو کہ ابراہیم علیہ السلام کی اولاد میں سے ہونا بذات خود کسی شرف کی بات نہیں ہے جب تک کہ آپ ابراہیم علیہ السلام کے سنت کو فالو نہیں کرتے. تو اس کی بارے میں بات تھی. اور اس کے بعد کعبے کی تعمیر کی بات بھی آ رہی ہے، اس کے بارے میں بھی تھی. لیکن جو دعا مانگتے ہیں ابراہیم علیہ السلام، اس میں آپ اگر دیکھیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جو دعا ہے وہ یہ ہے کہ انہوں نے کہا تھا کہ اے میرے رب، اس شہر کو امن کا شہر بنا، اس کے باشندوں کو میں سے جو اللہ کو اور آخرت کو مانے اسے رزق دے. کیوں کہا انہوں نے یہ بات؟ اس لیے کہ ابراہیم علیہ السلام کی جہاں بہت ساری خصوصیات ظاہر ہے ہم اس کے مترف ہیں، مانتے ہیں، لیکن ایک بہت بڑی خصوصیت جس کا قرآن ہمیں تذکرہ بتائے گا اور ہمیں نظر بھی آتی ہے واقعات سے بھی، کہ ابراہیم علیہ السلام کی لاجک اور عقل اور کمیونیکیشن سکلز بہت سٹرونگ تھیں. آج کل کے زمانے میں جو سکسیزفل لوگ ہوتے ہیں ان کے بارے میں یہی کہا جاتا ہے کہ انہیں بات کرنے کا بڑا سلیقہ ہوتا ہے، وہ اپنے آرگیومنٹ سے لوگوں کو قائل کر سکتے ہیں یا وہ اپنی بات کنوے کر سکتے ہیں لوگوں کو. یہ ایک کوالٹی ہوتی ہے انسان کی. باقاعدہ اسکولوں میں پبلک اسپیکنگ کے کورسز کروائے جاتے ہیں اور اس قسم کی چیزیں ہوتی ہیں. ابراہیم علیہ السلام ان انسانوں میں سے وہ انسان ہیں جن سے کہ اگر آپ ہسٹری کو ٹریس کرتے ہیں کہ اس سے پہلے جو ہسٹری تھی انسانوں کی، اس میں انسان اتنے زیادہ ووکل نہیں تھے، اتنے لاجیکل نہیں تھے. لاجک کی جو ابتدا ہوتی ہے اگر ہسٹری میں آپ جاتے ہیں تو لگتا ہے کہ شاید یہیں سے شروع ہوئی. فون کنیکٹ نہیں ہے آپ کا نا، وہ آواز نہیں جا رہی ہے. تو یہ جو بات ہے کہ ابراہیم علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے جب یہ کہا کہ میری اولاد کو امام بنانا، تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ظالموں کے متعلق میرا یہ وعدہ نہیں ہے. تو جب یہ بات انہوں نے سن لی تو اب وہ کیا دعا کرتے ہیں؟ وہ یہ دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ میرے اس شہر کو امن کا شہر بنانا. اب یہ جو دعا ہے نا، اور یہ ہم اپنے بارے میں بھی سوچیں، میں اور آپ بھی جب ہاتھ اٹھاتے ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہیں، ہر انسان کی دعا اس کی شخصیت کی عکاس ہوتی ہے. بچہ دعا مانگتا ہے مجھے ٹافی مل جائے، کینڈی مل جائے، گیم مل جائے، سوڈا مل جائے، اس قسم کی باتیں. یا اللہ اسکول بند ہو جائے، ٹیچر نہ آئے. یہ چھوٹے بچے کی دعا یہ ہوتی ہے. آپ بڑے ہوتے ہیں تو آپ اپنے لحاظ سے جاب مل جائے، گھر مل جائے، بچوں کی طبیعت ٹھیک رہے، اس طرح کی بات. اس سے آگے بڑھ کے دعا مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جنت دے دے، اللہ تعالیٰ برے ماحول سے بچائے، اللہ تعالیٰ عافیتوں میں رکھے. انہوں نے اپنے لیے جتنی دعائیں مانگی اس سے زیادہ اپنی نسلوں کے لیے مانگی، اس شہر کے لیے دعا مانگی. سب سے پہلے شہر کے لیے دعا مانگ رہے ہیں اور یہ ان کا براڈ ویژن تھا. کیونکہ اگر شہر میں امن نہیں ہے تو نہ آپ عبادت کر سکتے ہیں، نہ آپ نوکری کر سکتے ہیں، نہ آپ بچوں کو پال سکتے ہیں، نہ آپ پارٹیاں کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتا انسان. جو ہم پاکستان میں دیکھتے ہیں کرفیو لگ جاتا ہے، ٹارگٹ کلنگ ہو رہی ہے، کیا حشر ہوا ہے. ہمارے ملکوں میں جو حالات خراب ہوئے ہیں
وہ امن و امان کی وجہ سے. اسکول، کالج، بازار، رشتہ دار اپنی جگہ پر ہیں، لیکن آپ ان سے فائدہ نہیں اٹھا سکتے اس لیے کہ شہر میں امن نہیں ہے. ابراہیم علیہ السلام نے پہلی دعا یہی مانگی کہ یا اللہ اس شہر کے اندر امن دینا. اور اس کے بعد چونکہ اللہ تعالیٰ وہاں کہہ چکے تھے کہ میں امام نہیں بناؤں گا اس شخص کو جو ظالم ہے، تو یہاں انہوں نے ذرا احتیاط سے کہا کہ یا اللہ اور پھر جو لوگ آخرت پر ایمان لائیں اور آپ پر ایمان لائیں انہیں آپ کھانا پینا بھی دے دیجیے گا. تو اللہ تعالیٰ نے پھر اپنا اصول بتا دیا کہ میرا اصول یہ نہیں ہے کہ میں کھانے پینے پہ ہاتھ روکوں، میں تو ہر قسم کا پھل جس کو بھی دے دوں گا. زندگی کے چند روز کا سامان تو میں سب کو دے دیتا ہوں، آخرت کا عذاب اصل میں مشکل ہوتی ہے. اور یہاں بھی سمجھنے کی چیز یہی ہے کہ امام انسانوں کا ہونا اور آخرت کا انعام ہونا یہ ٹوٹلی علیحدہ بات ہے. دنیا میں کھانا پینا، امیر رہنا، یہ ٹوٹلی علیحدہ بات ہے. دنیا میں بدترین سے بدترین انسان بھی ملک کا صدر بھی بن سکتا ہے، بادشاہ بھی بن سکتا ہے، طاقتور انسان بھی بن سکتا ہے، وہ سب سے بڑا امیر بھی ہو سکتا ہے، وہ سب سے بڑا حکمران بھی ہو سکتا ہے، لیکن اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. اصل بات ہوتی ہے کہ لوگوں کے دلوں میں کس شخص کی محبت ہے اور اللہ کو کون پسند ہے، بس. تو یہ اصول زندگی کا یہاں ان 4-5 آیتوں سے جو ہمیں نظر آتا ہے اس کو ضرور یاد رکھنا چاہیے، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا تھا کہ دنیا کا چند روز کا سامان میں سب کو دوں گا، لیکن آخر کار عذاب جہنم کی طرف گھسیٹوں گا اور وہ بدترین ٹھکانہ ہے. تو اس سے بچنا اور اس سے بچنے کی کوشش کرنا یہ دراصل ہم سب کا پلان ہونا چاہیے. اور یاد کرو ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کو جب وہ اس گھر کی دیواریں اٹھا رہے تھے تو یہ دعا کرتے جا رہے تھے کہ اے ہمارے رب ہم سے یہ خدمت قبول فرما لے، تو سب کی سننے اور سب کچھ جاننے والا ہے. اے رب ہم دونوں کو اپنا مطیع اور فرمان بنا، ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو، ہمیں اپنی عبادت کے طریقے بتا اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرما، تو بڑا معاف کرنے والا رحم فرمانے والا ہے. اور اے رب ان لوگوں میں سے ایک رسول اٹھا جو انہیں تیری آیات سنائے، اس کو کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے، تو بڑا مقتدر اور حکیم ہے. اب کعبے کی تعمیر ہوتی ہے. کعبے کی تعمیر کے بارے میں علماء بتاتے ہیں، مفسرین بتاتے ہیں، آپ کو قرآن کی تفسیروں میں بھی لکھا ہوا مل جائے گا کہ یہ جو کعبہ ہمارے سامنے اس وقت جس حالت میں موجود ہے یہ تقریباً 10 دفعہ تعمیر کیا جا چکا ہے. سب سے پہلے فرشتوں نے تعمیر کیا تھا آدم علیہ السلام کی دنیا میں آنے سے پہلے، کیونکہ یہیں پر بات آ رہی ہے کہ جب اسماعیل علیہ السلام یرفع ابراہیم القواعد اس کی بنیادوں کے اوپر دیوار کھڑی کر رہے تھے. اس کا مطلب ہے بنیادیں پہلے سے موجود تھیں، بنیادیں نہیں کھودی اسماعیل علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام نے. بنیادیں کھڑی ہوئی تھیں، اس کے اوپر سے انہوں نے دیواریں اٹھا دی. تو بنیادیں کس نے کھودی اور وہ سب اس انسان کو علم نہیں ہے. بہرحال پہلے فرشتوں نے بنایا کعبے کو، اس کے بعد آدم علیہ السلام نے بنایا. اس کے بعد روایات میں آتا ہے کہ اس کے اندر کوئی بھی چیزیں ٹوٹ گئی ہوں گی، کچھ خرابی ہو گئی ہوگی، تو شیس علیہ السلام نے بنایا. اس کے بعد پھر یہ اس وقت سے ایسی پڑی ہوئی تھی، پھر ابراہیم علیہ السلام نے بنایا. ابراہیم علیہ السلام نے بس دیواریں اٹھا دی تھیں، بس جیسی بھی ان کے پاس سہولت ہوگی. بعد میں جب حضرت ہاجرہ وہاں رہ گئیں اور وہاں بستی بنی اور وہاں بستی میں لوگ آئے تو ایک قبیلہ تھا عمالقہ، انہوں نے پھر اس کی ذرا سا اور تھوڑی سی اور اس کی کنسٹرکشن ٹھیک کی. اس کے بعد قبیلہ جرہم جس کے اندر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی شادی بھی ہوئی تھی. اسماعیل علیہ السلام کی جو اولادیں ہیں وہ ابراہیم علیہ السلام دادی حال ان کا، اور قبیلہ جرہم جو ہے وہ نانی حال. تو جرہم والوں نے پھر اس کے اندر تعمیر کی. اور اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گریٹ فادر قصی بن کلاب انہوں نے اس کو مزید ٹھیک ٹھاک کروایا. اور اس کے بعد پھر قریش کا وہ واقعہ آپ کو پتہ ہوگا کہ جب کعبے کی دیواریں کچھ ٹوٹ گئی تھیں تو پھر وہ باقاعدہ اس کی تعمیر کی گئی اور اس میں حجر اسود لگانے کا واقعہ آیا تھا اور ساری لڑائی ہو گئی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو مشورہ دیا تھا کہ چادر کے اوپر رکھے. تو یہ پھر جو ہے وہ 8ویں دفعہ بنا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد عبداللہ بن زبیر نے بھی اس کی تعمیر کروائی تھی. اس کے بعد حجاج بن یوسف نے بھی کروائی تھی. اس کے بعد کعبے کی بذات خود تعمیر ایسا نہیں ہوئی، لیکن حرم کی توسیع تو کنسٹرکشن آج تک چل رہی ہے. وہ مسجد کی تعمیر جو ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، لیکن کعبے کی جو ایکچوئل شکل تھی وہ اسکوائر نہیں تھی. اس کے بارے میں شاید آپ کو پتا ہو کہ کعبے کی شکل جو تھی بالکل جیسے ہماری ایک محراب کی شکل ہوتی ہے نا، کہ نیچے کا ایک اسٹریٹ لائن، 2 اسٹریٹ لائن اور اس کے بعد یوں کرو. تو وہ جو حتیم کا حصہ ہے وہ اصل میں کعبے کے اندر کا ہی حصہ تھا. لیکن جس زمانے میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ واقعہ کہ آپ نے حجر اسود وہ لکڑی چادر کے اوپر رکھ کے لگایا، اس وقت جو یہ کعبے کی تعمیر دوبارہ کی گئی تھی، آپ کو پتہ ہوگا کہ اس زمانے میں قریش جو ہے وہ شراب بہت پیتے تھے، حرام کھانا، یہ سارے کام بڑے ہوتے تھے وہاں پر. تو جس طرح آپ کی بھی یہ مسجد ہے، اس کے لیے فنڈ ریزنگ کی جا رہی ہے کہ مسجد جب بنائی جاتی ہے تو پیسہ درکار ہوتا ہے. تو کعبے کی تعمیر کے لیے بھی پیسہ درکار تھا، تو انہوں نے فنڈ ریزنگ کی تھی. اور فنڈ ریزنگ جب کی تھی تو ظاہر ہے جب بستی کے اندر لوگ حرام کماتے ہیں تو پھر انہوں نے حرام پیسے سے اس کے اندر چندہ بھی دیا تھا.
لیکن قریش بذات خود اس وقت 1400 سے 1450 سال 1500 سال پہلے کی بات بھی اگر ہے کہ ان لوگوں کو اس بارے میں بالکل کلیئر مائنڈ تھا کہ ہم حرام کا پیسہ مسجد کی تعمیر میں نہیں لگا سکتے. تو کسی نے بھی اگر ڈونیشن دی اور وہ پیسہ سود کا پیسہ تھا تو وہ قریش نے ہٹا دیا کہ اس کو ہم اس میں نہیں لگائیں گے. ایک عورت تھی جو کہ اس کا کچھ غلط کاروبار تھا, اس کے پاس بڑا پیسہ تھا, اس نے بہت بڑا اماؤنٹ ڈونیٹ کیا تھا, اس پیسے کو بھی کعبے کی تعمیر میں نہیں لگایا گیا کہ برے کام کرنے والے لوگوں کے پیسے اس میں نہیں لگائے جائیں گے. تو پیسہ چونکہ گھٹنا شروع ہو گیا تو اس کی وجہ سے جو مال مسالہ تھا وہ کم پڑ گیا. تو پھر حتیم کو باہر چھوڑ دیا گیا کہ جتنا حلال کا پیسہ ہوگا بس اتنے ہی میں کعبے کی تعمیر ہوگی, حرام کے پیسے نہیں لگائے جائیں گے. تو اس کی وجہ سے وہ رہ گئی بات. اور اسی حوالے سے یہاں بھی بات کروں گی کہ ہم لوگ بھی اللہ کی خاطر ڈونیشنز دیتے ہیں, مسجدوں کو دیتے ہیں یا کسی کار خیر میں دیتے ہیں. کوشش کرنی چاہیے کہ حلال انسان کی آمدنی بھی حلال ہو اور اس کے اخراجات بھی حلال ہوں اور اس کی ڈونیشنز بھی حلال ہوں. اس لیے کہ اگر ڈونیشن حلال نہیں ہوتی تو اس وقت کے قریش کے لوگوں کا خیال تھا کہ اس عمارت کی برکت متاثر ہو جائے گی. اب اس کا کوئی فقہی رول نہیں ہم کہہ سکتے کہ یہ بات میں کہہ رہی ہوں یا آپ کہہ رہی ہیں, لیکن یہ کامن سینس کی بات ہے. یہ کامن سینس کی بات ہے کہ حلال پیسہ اور حرام پیسہ بہرحال اس کے اخراجات جب ہوتے ہیں تو اس کی تاثیر میں بڑا فرق ہوتا ہے. انہوں نے کعبے کی دیواریں اٹھائیں اور اللہ سے دعا یہ مانگی کہ اے رب ہم دونوں کو اپنا مسلم بنا, ہماری نسل میں سے ایک ایسی قوم اٹھا جو تیری مسلم ہو. عبادت گاہیں جب بنائی جاتی ہیں تو عبادت گاہوں کے بنانے کا مقصد خالی اپنی عبادت نہیں ہوتا بلکہ نسلوں کے لیے بنائی جاتی ہیں. نسلوں کے لیے عبادت گاہیں بنانے میں دو چیزیں شامل ہوتی ہیں. نمبر 1 تو یہ ہے کہ عبادت گاہ کی بلڈنگ بن رہی ہے, دیواریں اٹھ رہی ہیں, کنسٹرکشن ہو رہی ہے, وہ ایک بڑی چیز ہوتی ہے. لیکن کیا وہ نسلیں بھی موجود ہیں جو یہاں آ کے عبادت کریں گی؟ اور یہ سیکنڈری نہیں ہے, یہ پرائمری چیز ہے. 2 ملین 4 ملین ڈالر جمع ہونا بہت آسان ہے, لیکن فیوچر کی یہ گارنٹی دینا کہ اس مسجد میں لوگ آ کے نمازیں بھی پڑھیں گے اور اس کا انتظام بھی سنبھالیں گے, یہ بہت رسکی کام ہے. تو جہاں عبادت کے لیے آپ دیواریں اٹھا رہے تھے, ساتھ ساتھ آپ یہ دعا مانگتے جا رہے تھے کہ یا اللہ اس گھر کو چلانے والا اور اس کو سنبھالنے والا بھی تو کوئی ہو. اور یہ ابراہیم علیہ السلام کا وہ ویژن تھا جو کہ میرے اور آپ کے لیے بہت ضروری ہے. ہم اپنے بچوں کو بہت لمیٹڈ ویژن دیتے ہیں. سنڈے اسکول جانا ہے, رات کو سیٹرڈے کو ہوم ورک کر لو, یہ ہمارا ویژن ہوتا ہے. بعض دفعہ چھٹیاں آنے والی ہیں, کوئی نہ کوئی ایکٹیویٹی ہونی چاہیے, اسلامک کلب میں, اسلامک ورک شاپ میں, اسلامک کیمپ میں بھیج دیں, مدرسے چلے جاؤ, قرآن کا کلاس ہونے والی ہے, جلدی سے وضو کر کے آؤ, بیٹھ جاؤ. یہ چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں, یہ وقت کے وقت کرنے والی چیز ہوتی ہیں. ان ساری ایکٹیویٹیز کے نتیجے میں مسلمانوں کی وہ نسل اٹھے گی جو اس مسجدوں کو, اس محلوں کو, ان گھروں کو چلائے گی کہ نہیں چلائے گی. یہ امت مسلمہ کے لیے بہت بڑا کوسچن مارک ہے. جس مسجد میں آپ بھی ابھی بیٹھے ہیں یہ چرچ کی بلڈنگ تھی. یہی غلطی کرسچنز نے کی تھی جس کی وجہ سے ان کے چرچ بک گئے. جب انہوں نے کبھی بنایا ہوگا آج سے 150 سال پہلے تو بڑی محبتوں سے بنایا ہوگا, محبتیں خدا کے لیے بھی ہوں گی اور عبادت کے لیے بھی ہوگی. آج کوئی اور بستا ہے یہاں پر. نیتوں کو ضرور دیکھیں کہ ویژن کے بغیر پیسہ کسی کام نہیں آتا. بعض دفعہ پیسہ نہ ہو, ویژن ہو تو ٹوٹی پھوٹی عبادت بھی بہت چل جاتی ہے. ویژن نہ ہو تو بڑے بڑے محل ویران پڑے رہ جاتے ہیں. ویژن ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو کہ ہمیں سیکھنا چاہیے. دوسرا ویژن ان کا کیا تھا کہ یہاں سے ایک رسول اٹھا, رسول کے لیے دعا انہوں نے مانگی اور اس دعا کا تذکرہ قرآن میں آئے گا, بار بار آئے گا. جو دعا انہوں نے رسول کے لیے مانگی تھی وہ کیا مانگی تھی کہ ایک ایسا رسول اٹھا جو لوگوں کو آیات سنائے, کتاب اور حکمت کی تعلیم دے اور ان کی زندگیاں سنوارے. تزکیہ. میں اور آپ بھی یہاں قرآن پڑھنے بیٹھے ہوئے ہیں, زندگی میں بھی پڑھتے رہتے ہیں, عبادتیں کرتے ہیں, روزے رکھتے ہیں, سب کچھ کرتے ہیں. حاصل جو ہے وہ تزکیہ ہے. تزکیہ کا مطلب ہوتا ہے پاک کرنا. اور پاک کرنے کے معنوں میں اصل کام کیا ہوتا ہے, جب آپ اپنے آپ کو پاک کرتے ہیں تو اصل میں ناپاکی کو ہٹا دیتے ہیں. صفائی جس عمل کا نام ہے اس عمل میں آپ گندگی کو ریموو کرتے ہیں. صفائی کسی نئی چیز کو لا کے رکھنے کا نام نہیں ہے. صفائی ڈیکوریشن کا نام نہیں ہے. ڈیکوریشن میں اور صفائی میں فرق ہوتا ہے نا. صفائی گندگی کو ہٹانے کا نام ہوتی ہے. تو اس لیے تزکیہ اپنے آپ کو بھی اگر ہم کرنا چاہتے ہیں تو ہم قرآن کے اندر سے دیکھتے جائیں کہ وہ کون سی ایسی عادات ہیں یا وہ کون سے ایسے کام ہیں جو قرآن میں لکھے ہوئے ہیں کہ وہ غلط لوگ کرتے ہیں یا خراب لوگ کرتے ہیں یا کمزور لوگ کرتے ہیں یا ناکام لوگ کرتے ہیں. ہم انہیں کرنا چھوڑ دیں, ہماری صفائی ہو جائے گی. اسی کو کہتے ہیں صفائی کرنا, کچرا ہٹانا. تو یہ کام ہوتا ہے. اب کون ہے جو ابراہیم علیہ السلام کے طریقے سے نفرت کرے, جس نے خود اپنے آپ کو حماقت اور جہالت میں مبتلا کر لیا, اس کے سوا کون یہ حرکت کر سکتا ہے. ابراہیم تو وہ شخص ہے جس کو ہم نے دنیا میں اپنے کام کے لیے چن لیا تھا اور آخرت میں اس کا شمار صالحین میں ہوگا. اس کا حال یہ تھا کہ جب اس کے رب نے اس سے کہا کہ مسلم ہو جا, یعنی کہ فرما بردار ہو جا, تو اس نے فوراً کہا میں مالک کائنات کا فرما بردار ہو گیا. اسی طریقے پر چلنے کی ہدایت اس نے اپنی اولاد کو کی. اسی کی وصیت یعقوب علیہ السلام اپنی اولاد کو کر کے گئے تھے.
انہوں نے کہا تھا کہ میرے بچوں، اللہ نے تمہارے لیے یہی دین پسند کیا ہے، لہٰذا مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ پھر کیا تم اس وقت موجود تھے جب یعقوب علیہ السلام اس دنیا سے رخصت ہو رہے تھے؟ انہوں نے مرتے وقت اپنے بیٹوں سے پوچھا تھا کہ بچوں میرے بعد تم کس کی بندگی کرو گے؟ تو ان سب نے جواب دیا تھا ہم اسی ایک خدا کی بندگی کریں گے جسے آپ اور آپ کے بزرگوں ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام اور اسحاق علیہ السلام نے خدا مانا ہے، اور ہم اسی کے مسلم ہیں۔ وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے، جو کچھ انہوں نے کمایا وہ ان کے لیے ہے، جو کچھ تم کماؤ گے تمہارے لیے ہے۔ تم سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ وہ کیا کرتے تھے۔ یہودی کہتے ہیں یہودی ہوگے تو راہ راست پاؤ گے، عیسائی کہتے ہیں عیسائی ہو جاؤ تو ہدایت ملے گی۔ ان سے کہو نہیں، بلکہ سب کو چھوڑ کر ابراہیم کا طریقہ اور ابراہیم مشرکوں میں سے نہیں تھا۔ مسلمانوں کہو ہم اللہ پر ایمان لائے اور اس ہدایت پر جو ہماری طرف نازل ہوئی ہے، اور جو ابراہیم علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام کی طرف نازل ہوئی تھی، اور جو موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام اور دوسرے تمام پیغمبروں کو ان کے رب کی طرف سے دی گئی تھیں۔ ہم ان کے درمیان کوئی تفریق نہیں کرتے، ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ پھر اگر وہ اسی طرح ایمان لائیں جس طرح تم لائے ہو تو وہ ہدایت پر ہیں، اور اگر وہ منہ پھیر لیں تو کھلی بات ہے کہ وہ ہٹ درمی میں پڑ گئے ہیں۔ لہٰذا اطمینان رکھو، ان کے مقابلے میں اللہ تمہاری حمایت کے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ بنی اسرائیل، جیسا کہ میں آپ سے بار بار یہ کہہ رہی ہوں کہ یہودی اور عیسائی دونوں اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹ کرتے ہیں، اور قریش بھی اپنے آپ کو ابراہیم علیہ السلام سے ایسوسیٹ کرتے ہیں۔ سب کا یہی خیال ہے کہ ہم بہت اچھے ہیں۔ ان سارے لوگوں کے سامنے ایک سٹینڈرڈ رکھ دیا گیا ہے کہ اگر تم ابراہیم علیہ السلام کی طرح ہو تو تم اچھے ہو، ورنہ اگر تم ان کی اولاد ہو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ تم کوئی بھی ہو۔ اور یہ ساری دنیا کے لیے سٹینڈرڈ ہے، اور یہی بات یہاں بتا دی گئی کہ اور اگر تم ہو وہ چیز تو بس فَسَيَكْفِيكُمُ اللَّهُ، اللہ تمہارے لیے کافی ہے۔ زندگی میں پریشانیاں بھی آ سکتی ہیں، دکھ بھی آ سکتے ہیں، اس سے بچنے کی کوشش کرنا، بھاگنے کی کوشش کرنا، اس سے زیادہ اچھی بات یہ ہے کہ اللہ سے دوستی کرنے کی کوشش کرنا کہ جب مشکلیں آئیں گی اللہ سنبھال لے گا۔ ہم مشکلوں سے اور پریشانیوں سے تو بھاگنے کی بہت کوشش کرتے ہیں، اللہ کے قریب ہونے کی کوشش نہیں کرتے جو کہ ہمیں اس سے بچا سکتا ہے یا اس میں سے نکال سکتا ہے۔ تو اسی لیے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اگر تم نے اسی طرح سے ایمان لایا، اسی طرح سے عمل زندگی کے کرنے کی کوشش کی، تو بس پھر تم اطمینان رکھو، اللہ تمہارے لیے کافی ہے، وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور صبغۃ اللہ، کہو کہ اللہ کا رنگ اختیار کرو۔ رنگ کیا چیز ہوتی ہے؟ رنگ کس کو کہتے ہیں اردو زبان میں؟ رنگ نظر آنے والی چیز نہیں، جو نظر آتا ہے نا، لال ہے، پیلا ہے، اورنج ہے، بلو ہے، یہ آپ کو نظر آتے ہیں۔ رنگ کوئی چھونے کی چیز نہیں ہوتی ہے، رنگ دیکھنے کی چیز ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا؟ فرق ہوتا ہے نا، ایبسٹریکٹ کانسیپٹ۔ میں آپ سے کہوں کہ گرین لاؤ تو آپ کہیں گی کیا گرین لاؤں؟ گرین دوپٹہ لاؤں کہ گرین گھاس لاؤں؟ کسی چیز کے اوپر رنگ چڑھتا ہے، رنگ بذات خود کوئی چیز نہیں ہوتے، رائٹ؟ جب اللہ کا رنگ چڑھتا ہے تو کیا ہوتا ہے؟ دیکھ کے اللہ یاد ہے۔ رنگ دیکھ نظر آنے والی چیز ہے، رنگ چھونے والی چیز نہیں ہے۔ اگر اللہ والا بننا ہے نا تو ایسے کام کرنے چاہیے، ایسی عادتیں اپنانی چاہیے، ایسا انسان بننا چاہیے کہ لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہوں۔ یہ کمفرٹیبل کا جو لفظ ہے نا، اس کو ضرور یاد رکھیں۔ اگر آپ کسی شخص کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اس کا مطلب ہوتا ہے اس کے اخلاق اچھے ہیں۔ اخلاق کس کے اچھے ہوتے ہیں؟ اس کا تعلق اللہ سے مضبوط ہوتا ہے جتنا، کیونکہ اخلاق اچھا ہونے کے لیے انسان کا اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا بہت ضروری ہے۔ میں اگر اپنے آپ کو بہت بڑا سمجھتی ہوں تو میرے مزاج میں رعونت اور تکبر آئے گا، میں آپ سے جھڑک کے بات کروں گی، میں آپ کو ڈانٹوں گی، میں چڑچڑاہٹ پیدا کروں، میرے مزاج میں چڑچڑاہٹ ہوگی، میں انوائنگ ہو جاؤں گی اگر آپ میرے سامنے کوئی ایسی ویسی بات کریں گے، مجھے لگا کہ کیا سر میں درد کر دیا، ایسے کیوں کر رہے ہیں، ایسے کیوں کر رہے ہیں۔ اور اگر میں عاجز ہوں، میں اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتی ہوں، تو میں سمجھوں گی کہ میری تو ہمت نہیں ہے نا کسی سے بھی منہ لگنے کی کہ میں کسی سے کہہ دوں کہ یہ کیوں کیا، وہ کیوں کیا۔ اور اپنا چھوٹا ہونا، یہ چھوٹا اور بڑا بڑا ریلیٹو ٹرم ہوتا ہے۔ آپ کسی چیز کو چھوٹا صرف اسی وقت کہہ سکتے ہیں جب اس کے سامنے کوئی بڑی چیز ہو۔ ایک چیز کو اٹھا کے آپ چھوٹا نہیں کہہ سکتے۔ میں یہ نہیں کہہ سکتی ہوں کہ یہ تو بہت ہی چھوٹا ہے جب تک اس کے مقابلے میں کوئی دوسری بڑی چیز نہ رکھ دوں، رائٹ؟ ریلیشن کے اندر آپ کو سائز کا فرق پتہ چلتا ہے۔ اب انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھتا ہے تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ اکبر پہ یقین رکھے، اور اسی لیے اللہ بار بار کہتا ہے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ بار بار ہم نماز میں تو کتنی دفعہ بولتے ہیں، ویسے بھی بولتے رہتے ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ کی بڑائی ہے، وہ الگ چیز ہے جو سمجھ میں آنی چاہیے، لیکن اپنا چھوٹا ہونا بھی ایک علیحدہ بات ہے۔ جیسے انسان اپنے آپ کو چھوٹا سمجھنا شروع کرتا ہے، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے اخلاق اچھے ہو جاتے ہیں، اس کے معاملات اچھے ہو جاتے ہیں۔ مائنڈ کرنا، ناراض ہونا، جھگڑا کرنا، ٹینشن میں رہنا، یہ چیزیں آہستہ آہستہ خود ختم ہو جاتی ہیں۔ اس کے لیے آپ کو الگ سے کوشش نہیں کرنی پڑتی، آٹومیٹیکلی یہ آپ کے ہی مزاج میں سے ہٹنے لگتی ہیں چیزیں، اور جب یہ چیزیں آپ کے مزاج سے ہٹنے لگتی ہیں تو لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں، اور پھر جب لوگ آپ کے ساتھ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں
تو پھر وہ شخص کیا بن جاتا ہے؟ ولی اللہ. ہم اردو زبان میں ولی اللہ کا لفظ استعمال کرتے ہیں, ہمارا خیال ہوتا ہے ولی اللہ کا مطلب ہے کوئی بزرگ. ہاں بزرگ بھی ہیں, ولی اللہ بزرگ بھی ہوتے ہیں, لیکن اصل میں ولی اللہ وہ شخص ہوتا ہے جس کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں اللہ کا خیال ہے. بس کچھ لوگ ہوتے ہیں جن کو دیکھ کے آپ کے ذہن میں کسی بھی چیز کا خیال آتا ہے کہ ان کے ساتھ شاپنگ کرنے جا سکتے ہیں, ان سے کھانا پکانے کی ترکیب پوچھ سکتے ہیں, یہ کوئی ڈاکٹر ہے ان سے ہم کوئی علاج پوچھ سکتے ہیں. ہر شخص کی کوئی نہ کوئی ایسوسیشن ہوتی ہے نا کہ آپ کس چیز کے لیے اس شخص کو کال کرتے ہیں. جس شخص کے لیے کے پاس آپ اللہ کی کسی بات کے لیے کال کرتے ہیں تو وہ والا شخص جو ہے وہ صبغت اللہ والی بات ہے. اس کے لیے آپ کو کوئی روپ دھارنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ وہ شخص اندر سے ہوں گے تو وہ باہر سے بھی لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ یہ شخص وہی ہے. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں صبغت اللہ, اللہ کا رنگ اختیار کرو. اس کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ اور اللہ کے رنگ کا مطلب پھر وہی بات ہے کہ اس کا مطلب کوئی بور, روکھا پیکا, ناراض, اولڈ فیشن قسم کا انسان نہیں ہے. ریئل ورلڈ میں رہنے والا, ریئل لائف کے اندر رہ کر کے ریئل لائف کے مسئلے مسائل کو حل کرنا, ڈیل کرنا, یہ ہے اللہ کا رنگ. اور وہ پھر وہ شخص کس کو اچھا نہیں لگے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو کیوں پسند آتے تھے؟ جو لوگ دور دور سے کافر, نان مسلمز, بادشاہ اپنے اپنے سفیر بھیجتے تھے کہ جا کے دیکھ کر کے آؤ یہ ذرا شخص کون ہے, وہ کوئی حدیث اور فقہ اور نماز اور وضو کی ترکیبیں اور ان کے مسائل سیکھنے کو تو نہیں بھیجتے تھے. وہ کہتے تھے یہ کون سا شخص ہے, بڑا اچھی باتیں کرتا ہے, ذرا اس کی باتیں سن کر آؤ. اور وہ اتنی اچھے جو باتیں کرتے تھے تو کفار پھر کہتے تھے کہ نہیں یہ باتیں نہیں کرتا ہے, یہ تو شاعر ہے, یہ شاعری کرتا ہے. پھر جب لوگوں نے ان کی باتیں سن سن کے امپریس ہونے لگے تو کفار نے کہا نہیں یہ باتیں نہیں کرتا ہے, جادو کرتا ہے, لوگوں کو اپنا مسحور بنا لیتا ہے. وہ وہاں سے وہاں انہوں نے باتیں نکال کے انہی چیزوں کو ٹویسٹ کیا. لیکن یہ اللہ کا رنگ اپنانے کی کوشش کرنی چاہیے. اس کے لیے عالم بننا ضروری نہیں ہے, اس کے لیے عمل کرنا ضروری ہے. اللہ کے رنگ سے اچھا اور کس کا رنگ ہوگا؟ ہم اسی کی بندگی کرنے والے لوگ ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو کیا تم اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو حالانکہ وہی ہمارا رب بھی ہے اور تمہارا رب بھی. ہمارے اعمال ہمارے لیے, تمہارے اعمال تمہارے لیے. ہم اللہ ہی کے لیے اپنی بندگی کو خالص کر چکے ہیں. یا پھر کیا تمہارا کہنا یہ ہے کہ ابراہیم علیہ السلام, اسماعیل علیہ السلام, اسحاق علیہ السلام, یعقوب علیہ السلام اور اولاد یعقوب علیہ السلام سب کے سب یہودی تھے یا نصرانی تھے؟ کہو تم زیادہ جانتے ہو یا اللہ؟ اس شخص سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جس کے ذمہ اللہ کی طرف سے ایک گواہی ہو اور وہ اسے چھپا جائے. تمہاری حرکات سے اللہ غافل نہیں ہے. وہ کچھ لوگ تھے جو گزر گئے, ان کی کمائی ان کے لیے, تمہاری کمائی تمہارے لیے. تم سے ان کے اعمال کے متعلق سوال نہیں ہوگا. بار بار سورہ بقرہ کے اندر ماضی کے قصے سنانے کے بعد یہ ریمائنڈر دیا جا رہا ہے کہ وہ لوگ گزر چکے, اگر وہ تمہارے والدین تھے اور وہ بہت اچھے تھے, تمہارا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. تم کیا ہو اس سے تمہاری آخرت کا تعلق ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارا دوسرا سپارہ شروع ہوتا ہے. نادان لوگ ضرور کہیں گے انہیں کیا ہوا ہے کہ پہلے یہ جس قبلے کی طرف رخ کر کے نماز پڑھتے تھے اس سے یکایک پھر گئے. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہو مشرق اور مغرب سب اللہ کے لیے ہیں, اللہ جسے چاہتا ہے سیدھی راہ دکھاتا ہے. اسی طرح تو ہم نے تم مسلمانوں کو ایک امت وسط بنایا ہے تاکہ تم دنیا کے لوگوں پر گواہ ہو اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تم پر گواہ ہو. پہلے جس طرف تم رخ کرتے تھے اس کو تو ہم نے صرف یہ دیکھنے کے لیے قبلہ مقرر کیا تھا کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا ہے اور کون الٹا پھر جاتا ہے. یہ معاملہ تھا تو بڑا سخت, مگر ان لوگوں کے لیے کچھ بھی سخت ثابت نہ ہوا جو اللہ کی ہدایت سے فیض یاب تھے. اللہ تمہارے اس ایمان کو ہرگز ضائع نہیں کرے گا. یقین جانو کہ وہ لوگوں کے حق میں نہایت شفیق اور رحیم ہے. یہاں سے جو ٹاپک ابراہیم علیہ السلام کا, جیسے میں نے آپ سے کہا تھا کہ جب آیا تھا تو امامت کی تبدیلی کا وقت کی بات آ رہی تھی. اب امامت کی تبدیلی کا ایک ویزیبل واقعہ جس سے کہ قریش کو بھی اور یہودی, یہ دو بڑے گروپ تھے جو کہ مسلمانوں کو سخت پرابلمز دے رہے تھے اس وقت, دونوں کو اکٹھے یہ میسج دے دیا گیا کہ اب یہودیوں کے ہاتھ سے امامت ہٹ گئی. چونکہ ابھی ہم نے کل کی کلاس میں بھی پڑھا تھا جب اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ میں نے تمہیں تمام جہان والوں پہ فضیلت دی ہے. تو یہ تمام جہان والوں پہ جو فضیلت جس امت کو ملتی ہے اصل میں اس کو ذمہ داری ملتی ہے کہ میرا پیغام لوگوں تک تمہیں پہنچانا ہے. یہ ذمہ داری ہم سے پہلے تورات کے حامل لوگوں کے پاس تھی, ان کے پاس سے ٹرانسفر ہو کے اب مسلمانوں کو ملی. اسی لیے یہ قبلے کا جو تبدیلی ہوئی اس کا پورا قصہ آ رہا ہے. لیکن یہ قبلہ اصل میں ہے ہی کیوں, وجہ کیا ہے کہ ہم سب کو مکہ کی طرف منہ کر کے, کعبے کی طرف منہ کر کے نماز کرنے پڑتی ہے؟ اس کی وزڈم کیا ہے؟ یونٹی اور ڈسپلن, یہ دو لفظ ہیں, یہی سارے اس طرح سے ملتے جلتے لفظ آپ بھی کہیں گے. یہ یونٹی اور ڈسپلن یا آرگنائزیشن یا اس طرح کے جو الفاظ ہیں ان کی ضرورت کیوں پڑتی ہے؟ کام کے لیے. کام از دا کی ورڈ. اگر آپ کے پاس کوئی کام نہیں ہے تو آپ کو کسی آرگنائزیشن کی کیا ضرورت ہے؟
رائٹ. آپ کو کسی ڈسپلن کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو کسی دوسرے شخص کے ساتھ یونائٹیڈ بھی ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ اپنا گھوم رہے ہیں، ٹہل رہے ہیں، اس کے لیے آپ کو کوئی تھیم تو نہیں چاہیے نا. پورا کوئی کام ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بتانا پڑتا ہے، اچھا بھائی یہ کام ہے، اتنے بجے کرنا ہے، اس دن کرنا ہے، یہاں جانا ہے، وہاں جانا ہے، ٹائم ٹیبل ہوگا، رولز اینڈ ریگولیشنز ہوں گے. اللہ تعالیٰ نے اگر ہم سب کو ایک ٹائم ٹیبل دے دیا، 5 دفعہ نماز پڑھنی ہے اور ادھر منہ کر کے پڑھنی ہے اور ایسے ہاتھ اٹھانا ہے اور پہلے سورہ فاتحہ پڑھنی ہے، اس کے بعد قرات کرنی ہے، پھر رکوع میں جانا ہے، اور میں بھی اسی طرح پڑھوں گی اور آپ بھی اس طرح پڑھیں گے. چھوٹا موٹا فرق ہے جو کہ مسلکوں کا فرق ہے، اس میں سے بھی آپ اگر غور کر لیجیے. میں یہ تھوڑی سی بات آپ کے سامنے رکھ دوں کیونکہ جھگڑے بڑے ہوتے ہیں. بڑے جھگڑے اس بات کے ہوتے ہیں ہمارے یہاں کہ یہ رفع یدین کا جھگڑا ہمارے تو نہیں ہوتا الحمدللہ امریکہ میں، لیکن مسلکوں کے فرق میں ہوتا ہے کہ رفع یدین کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، عورتوں کو دونوں طرف پیر ادھر نکال کے سجدہ کرنا چاہیے یا مردوں کی طرح کر سکتے ہیں، ہاتھ اٹھا کے کریں کہ ہاتھ بچھا کے کریں، اس طرح کی باتیں ہوتی ہیں. اس کے علاوہ ایک چھوٹا سا مسئلہ اور بھی آتا ہے، وہ الحمدللہ ہمارے ہاں بہت ڈسکس نہیں ہوتا، لیکن ذرا سا آپ ایڈوانس لیول پہ چلے جائیے تو اس میں کرتے ہیں لوگ. نمازوں کو جو جمع کیا جاتا ہے، جو صلات بین الصلات جو جمع کی جاتی ہے، اس میں سے شیعہ حضرات جو ہیں وہ ہمیشہ ہی کرتے ہیں نا، روز کرتے ہیں، ظہر اثر ملاتے ہیں اور مغرب عشاء ملاتے ہیں. ہم سفر میں ملاتے ہیں، عام دنوں میں ہم نہیں ملاتے. یہ ساری چیزیں اسلام کے دائرے کے اندر ہیں، اس میں سے کوئی چیز اسلام کے دائرے سے باہر نہیں ہے. اگر آپ کسی بھی ایک صف میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں، ایک شخص یوں کر کے نماز پڑھ رہا ہے یا ایک شخص نے پیر ادھر نکال لیا یا رفع یدین کیا یا نہیں کیا، اس سے جو نماز کی جو ایک روٹین ہے اس پہ کوئی فرق نہیں پڑتا. رکوع سارے ساتھ کرتے ہیں، رکعت سب کی ایک ہیں، قرات میں سورہ فاتحہ سارے پڑھتے ہیں، تسبیحات بھی سارے پڑھتے ہیں، سب ایک جگہ سجدہ کرتے ہیں. 2 رکعت میں بیٹھ کے اگر 4 رکعت کی نماز ہے تحیات کے بعد کھڑے ہو جاتے ہیں. تو اگر صف بندھی ہوئی ہو تو صف نہیں ٹوٹتی ہے، اور نہ ہی صف کی جو ایک ریجیمنٹ ہے، جو ایک اس کا ایک میجسٹی ہے، وہ بھی نہیں ٹوٹتی. تو فرق کیا پڑتا ہے؟ پھر فرق کیا پڑتا ہے؟ کوئی فرق نہیں پڑتا. یہ تو چھوٹی والی ڈیٹیلز ہے نا، اور یہ ساری دائرہ اسلام کے اندر کی ہیں. اصل جو چیز آئی تھی وہ کیا آئی تھی؟ امت کی وحدت ضروری کیوں ہے؟ اس لیے کہ امت کا گول ایک ہے، اس کا کام ایک ہے. کام ہم نے چھوڑ دیا، اب چلے ہیں کہ ہاتھ اوپر کرنا ہے، کہ پیر اوپر کرنا ہے، کہ شیعہ کیوں ملاتے ہیں، سنی کیوں نہیں ملاتے ہیں. ارے بھائی وہ ملاتے ہیں یا نہیں ملاتے، اور آپ نہیں ملاتے، ان کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، آپ کے پاس بھی کوئی دلیل ہے، ان کو چھوڑ دیں، ان کے حال پہ آپ اپنی فکر کریں. لیکن فکر یہ کریں کہ چاہے شیعہ ہوں، چاہے سنی ہوں، چاہے وہابی ہوں، چاہے کون ہوں، جا کہاں رہے ہیں ہم لوگ؟ کہیں بھی نہیں جا رہے. تو جب کہیں نہیں جا رہے تو اتنی مارچ پاس کرنے کی ضرورت کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ روز اٹھتے ہیں، مارچ لگاتے ہیں اور اپنے گھر میں بیٹھ جاتے ہیں. اس سوال کو ضرور اپنے ذہن میں اٹھانا چاہیے کہ یہ وجہ کیا ہے، میرے وجود کی، ایز اے انسان میں کیوں پیدا ہوئی ہوں، اور ایز اے کمیونٹی میرا مقصد حیات کیا ہے. اس کے بارے میں سوچنا چاہیے، کیونکہ یہ اتنی اسٹرکٹ روٹین دی گئی ہے تو کوئی نہ کوئی وجہ ضرور ہوگی. بلا وجہ آپ کو گھر سے دوڑواتا بھی کوئی نہیں ہے. اگر 2-4 پاؤنڈ وزن ہی کم کرنے ہو، کوئی گول ہوتا ہے تو انسان پہرے لاتا ہے. ہم اٹھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، واپس ہو جاتے ہیں اپنے گھر میں جا کے. تو یہ ضرور غور کریں، کیونکہ امت کی وحدت کے لیے گول کا واحد ہونا ضروری تھا. اسی لیے قبلے کو واحد کیا گیا. اور عبادت اسلام میں جتنی بھی ہے سب کا تعلق فرد سے ہے. نماز میں پڑھتی ہوں، روزہ میں رکھتی ہوں، زکوٰۃ میں دیتی ہوں، حج میں کرتی ہوں، لیکن اس کے نتیجے میں معاشرے کے اندر خیر آنا چاہیے. میری نمازیں الگ سے مجھے کہیں آئسولیٹ کر کے جنت میں نہیں لے جائیں گی. میرا حج مجھے جنت میں نہیں لے جائے گا، مگر مجھے لوگوں کے ساتھ کرنا ہے. ظہر کی نماز میرا دل چاہے ابھی پڑھ لوں، میں نہیں پڑھ سکتی جب تک ظہر کا ٹائم نہیں ہوگا. آپ سب اسی وقت پڑھیں گے جب ظہر کا ٹائم ہوگا. ہم سب اپنی اپنی پڑھیں گے، لیکن سب اسی وقت پڑھیں گے جب کہا جائے گا. یہ چیز جو ہے وہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ گول ہے. اب ہم سب امت وسط ہے. امت وسط کا لفظ یہاں پر آپ آ گیا ہے. وسط کا مطلب ہوتا ہے درمیان، سینٹر. اس لفظ کے بہت سارے معنی بتائے گئے. ایک مطلب یہ بتایا گیا کہ سینٹر میں ہے کوئی چیز تو بہت امپورٹنٹ ہے. ایک اس کا مطلب ہوتا ہے کہ جو چیز سینٹر میں ہوتی ہے وہ ماڈریٹ ہوتی ہے، نہ بہت ادھر ایکسٹریم ہوتی ہے نہ ادھر ایکسٹریم ہوتی ہے. بہت ساری اس کی معنی، بہت سارے معنوں میں تو بھی ہم نہیں جا رہے. لیکن اصل بات کیا ہے؟ شہداء علی الناس، لوگوں کے لیے گواہی بننا تھا ہمیں، کہ لوگ یہ دیکھ کے کہیں کہ اچھا یہ کہا ہے خدا نے کرنے کو، اچھا ٹھیک ہے ہمیں سمجھ میں آ گیا کہ خدا نے کیا چاہا تھا. کیسے پتا چلے گا لوگوں کو مجھے دیکھ کر اور آپ کو دیکھ کر کہ خدا کیا چاہتا ہے ہم سے؟ میں کوئی جھنڈا لے کے تو نہیں گھوم رہی ہوں نا کہ پلیز پیپل سی یہ خدا نے بولا ہے. میرے ہاتھ میں کوئی کارڈ ہے؟ میں اگر شہداء علی الناس بن جاتی ہوں، لوگوں کے لیے گواہی بن جاتی ہوں، تو کیسے پتا چلے گا کسی کو کہ میں وہی کام کر رہی ہوں جو اللہ نے کہا ہے؟ میرے اعمال بتائیں گے. اگر میں سچ بول رہی ہوں، اگر میں کوئی غلط کام نہیں کر رہی ہوں، اگر میں غصہ نہیں کر رہی ہوں، اگر میں کوئی اور ایسی چیز جو لوگوں کو بادر کر رہی ہے نہیں کر رہی ہوں، تو لوگ کہیں گے اچھا یہاں یہی والی چیز کرنی چاہیے ہمیں.
تو پھر لوگوں کو پتہ چلے گا اچھا یہ کیوں کر رہی ہیں وہ، ایسے خدا نے کہا اچھا یہ ہے اسلام، او اوکے آئی وانٹ ٹو بی دیٹ. اور ہمارا الٹا ہے اس وقت کہ مسلمان ہمیں نہیں بننا ہے کیونکہ مسلمان یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. اس میں خیر ویسے میڈیا کا بہت ہاتھ ہے، ان بائس نہیں ہے میڈیا بھی، لیکن مسلمانوں نے بھی کسر نہیں چھوڑی ہوئی نا، مطلب دونوں طرف کی ملی جلی باتیں ہیں. لیکن ہمیں کہا کیا گیا تھا کہ تمہیں دنیا کے لوگوں پر گواہی دینی ہے کہ ہاں یہ وہ لوگ ہیں جن تک اللہ نے اپنا پیغام پہنچا دیا تھا، تو پھر ہاں اللہ کا پیغام اچھا ہی ہوگا، ایسا ہی ہونا چاہیے پھر انسان کو. اور یہ گواہی ہمارے پاس ہے کیونکہ قرآن ہمارے پاس ہے. تو پھر آگے کیا کہا گیا، اور رسول تم پر گواہ ہوں گے. قیامت میں اللہ تعالیٰ لوگوں سے پوچھیں گے کیا تم کو فلاں بات پتہ تھی، کیا تم کو فلاں بات پتہ تھی، اور ہم پھر اگر کہہ دیں کہ ہاں ہمیں نہیں پتہ تھی، ہمیں تو کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، تو پھر رسولوں کو بلایا جائے گا، کیا تم نے نہیں بتایا تھا؟ پھر رسول آ کے بولیں گے کہ ہم تو بتا کے گئے تھے. تو پھر کون پھنسے گا؟ ہم پھنس جائیں گے. اس لیے تعلیم بہت ضروری ہے، اور تعلیم کے بعد پھر اس کے بعد عمل اس سے بھی زیادہ ضروری ہے، کیونکہ ہم بچ نہیں سکتے. اگر ہم نے اپنے آپ کو کہہ دیا ہے کہ ہم مسلمان ہیں تو پھر کہیں نہ کہیں پکڑا جا سکتا ہے انسان. اچھا جی، اب آتی ہے آیات قبلے کی تبدیلی کی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمہارا منہ کا بار بار آسمان کی طرف اٹھانا ہم دیکھ رہے ہیں، لو ہم اس قبلے کو تمہاری طرف پھیر دیتے ہیں جسے تم پسند کرتے ہو. مسجد حرام کی طرف رخ پھیر دو، اب جہاں کہیں تم ہو اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھا کرو. یہ لوگ جنہیں کتاب دی گئی تھی خوب جانتے ہیں کہ تحویل قبلہ کا یہ حکم ان کے رب کی طرف سے ہے اور برحق ہے، مگر اس کے باوجود یہ کچھ کر رہے ہیں، اللہ اس سے غافل نہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینے گئے، جب تک وہ مکے میں تھے تو وہ مکے میں نماز اس طرح پڑھتے تھے، کیونکہ آپ کو پتہ ہوگا کہ فلسطین کا جو علاقہ ہے وہ مکے کے نارتھ میں ہے، ٹھیک ہے نا، نارتھ میں پڑتا ہے اوپر، اور کعبہ اسکوائر ہے تو کعبے کی چاروں طرف سے لوگ نماز پڑھتے ہیں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ نماز پڑھتے تھے کہ ان کا فیس تو ویسے کعبے کی طرف ہوتا تھا لیکن نارتھ کی ڈائریکشن میں ہوتا تھا، کہ ایٹ اے سیم ٹائم کعبہ بھی ہے اور مسجد اقصیٰ بھی، دونوں کو اکٹھے فیس کرتے تھے. لیکن جب آپ مدینے چلے گئے تو مدینہ جو ہے وہ ساؤتھ میں ہے. اب اگر آپ بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں، یا آپ مدینہ جو ہے وہ نارتھ میں ہے، مکہ کے نارتھ میں ہے مدینہ، تو اگر اب آپ حرم کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو منہ ساؤتھ میں کرنا پڑے گا. بیت المقدس کی طرف نماز پڑھتے ہیں تو آپ کو منہ نارتھ کرنا پڑے گا. تو اب کیا کریں؟ جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ حکم نہیں آیا تھا، اس سے پہلے جب سے بیت المقدس بنا تھا، ہمیشہ نبیوں کا اور ساری امت کا قبلہ بیت المقدس ہی تھا. یہودی تھے امت مسلمہ، اس وقت ان کا قبلہ بیت المقدس تھا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں گئے تو آپ کو بہت اس بات کا افسوس تھا کہ اب میں کعبے کی طرف نماز نہیں پڑھ سکتا، اور انہوں نے نارتھ کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھنی شروع کر دی. لیکن ان کے دل میں اس بات کی بار بار خلش تھی. کیوں؟ اس کی بہت ساری وجوہات ہو سکتی ہیں. ایک علمی وجہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی یہ بات معلوم تھی اور یہودیوں کو بھی یہ بات معلوم تھی، ان کی بھی تالمود میں یہ بات لکھی ہوئی تھی کہ جو آخری نبی آئے گا اس کا قبلہ مکہ ہوگا. جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینے آئے اور آپ نے بیت المقدس کی طرف نماز پڑھنی شروع کی، یہودیوں نے مذاق اڑانا شروع کر دیا کہ اچھا آخری نبی کہتے ہو اپنے آپ کو، نماز تو تم بیت المقدس یعنی ہمارے قبلے کی طرف پڑھتے ہو. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کوئی حکم نہیں آیا تھا. اسی طرح سے قریش، انہوں نے بھی مذاق اڑانا شروع کر دیا. جب تک مکہ میں تھے تو کہتے تھے مکہ اللہ کا گھر ہے، مکہ میں بت نہیں ہونے چاہیے یہ، اور مدینہ جا کے قبلہ ہی بدل دیا. اب اس طرف سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش. تو اسی لیے جو یہ بات آئی ہے کہ ہم تمہارا منہ بار بار آسمان کی طرف اٹھتا دیکھتے ہیں، کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کچھ سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ میں کیا کروں. یہودی بھی مذاق اڑاتے ہیں اور کفار بھی مذاق اڑاتے ہیں. تو بس وہ آسمان کی طرف دیکھتے تھے کہ اب کوئی حکم آئے گا اور کوئی حکم آئے گا، اور پھر یہ حکم آ گیا. نماز کے دوران میں قبلے کو چینج کیا گیا، اور پھر ساؤتھ کے بجائے نارتھ میں. اور جو مسجد قبلتین اگر آپ نے دیکھی ہو، جس میں دو طرف محراب بنے ہوئے، کہ اس طرف جماعت ہو رہی تھی، لوگ اس طرف نماز پڑھ رہے تھے، اور بیچ نماز میں جب حکم آیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چلتے ہوئے یوں کر کے گیا اور آگے چلے گئے، اور پوری جماعت یوں کر کے چینج ہو گئی. لیکن اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا ہے کہ یہ بہت مشکل کام تھا. مشکل کام کیوں تھا؟ مشکل کیا ہے اس میں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مڑ گئے، آپ بھی مڑ گئے. کیونکہ سارے لوگوں کا وہ تھا کہ ایک دم سے چینج ہو جانا اس چیز کا، کسی کو تو نہیں پتا تھا کہ اللہ سے ان کا وہ. آپ سوچیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت میں نماز ہو رہی ہے، کس نے بتایا تھا کہ اللہ کے رسول ہیں وہ؟ انہوں نے بتایا تھا تو مان لیا لوگوں نے. انہوں نے کہا نماز پڑھنی ہے، نماز پڑھ لیا. انہوں نے کہا کہ میرے پیچھے پڑھنی ہے، لوگوں نے پیچھے پڑھ لیا. انہوں نے کہا اس قبلے میں پڑھ لو، اس قبلے میں پڑھ لیا. لیکن جب بیچ نماز میں انہوں نے قبلہ چینج کیا تو لوگ کہہ رہے ہیں یہ کیوں کر رہے ہیں؟ یہ انسان کی نفسیات ہوتی ہے کہ جس چیز پہ وہ کمفرٹیبل ہو جاتا ہے نا، اس کو اگر اتھارٹی بھی چیلنج کرے تو آپ کو غصہ آتا ہے. مذاق نہیں ہوتا، رائٹ؟
آپ کو اگر کوئی کہہ دیتا ہے کہ جی آپ قرآن غلط پڑھیں تھی، ہاں ایسے بولیں، قاف ویسے بولیں، تو کہتے ہیں ہم تو ہمیشہ سے ایسے ہی پڑھتے آ رہے تھے. فوراً انسان ڈیفینسو ہوتا ہے، اپنے نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے انسان کے. اور فقہ کا معاملہ، اور میں اور آپ تو بہت اچھی طرح ان چیزوں کو جانتے ہیں کہ کتنا لوگ لڑتے ہیں اس بارے میں. اگر کوئی بتا دے کہ یہ طریقہ سنت سے ثابت ہے اور یہ طریقہ بدعت ہے، تو لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے تو ہوتا ہی ایسا تھا، ہم تو کرتے ہی ایسا تھے. ساری بات سمجھنے کے باوجود بھی ہم چھوڑنا نہیں چاہتے بعض دفعہ جہالت کو، اس لیے کہ ہم کمفرٹیبل اسی میں ہوتے ہیں. تو اللہ نے کہی ہے یہ بات کہ واقعی مشکل بات تھی. تو پولیٹیکل ریزنز تو تھے ہی تھے، پرسنل ریزنز بھی بہت ہوتے ہیں کہ انسان اپنے کمفرٹ زون کو نہیں چھوڑنا چاہتا. لیکن بہرحال یہ چینج ہو گیا قبلہ، اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے کہا ہے یہی. اور یہ جو شروع میں سورہ، یہ جو سیکنڈ سپارہ شروع بھی ہوا تھا کہ سیقول السفہاء، کہ یہ نادان لوگ کہیں گے ضرور کہ یہ کیا ہو گیا. تو یہ بات پھر ہوئی. اس کے بعد جو اسکینڈل بنا ہے، قریش نے بھی کہنا شروع کر دیا کہ اچھا گئے تو تھے مکہ چھوڑ کے، اب پھر ہماری طرف ہی نماز پڑھ رہے ہو. اور ان لوگوں نے جو یہودی تھے انہوں نے کہا کہ اچھا اپنے آپ کو نبی کہتے ہو لیکن جو نبیوں کا سنت ہے اس کو تم فالو نہیں کرتے ہو. پھر دوبارہ ایک تماشا اٹھ گیا. پہلے ایک اور تماشا اٹھا ہوا تھا، اب ایک اور تماشا اٹھ گیا. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جو ہم نے کہا ہے وہ بس کرنا ہے، دیٹ از اٹ. تو پھر وہی ہوا. اور اللہ تعالیٰ نے کہہ بھی دیا کہ تم ان کے ترجمہ یہی ہے کہ تم ان اہل کتاب کے پاس کوئی نشانی لے آؤ، یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ وہ تمہارے قبلے کی پیروی کرنے لگیں گے، اور نہ تمہارے لیے اب یہ ممکن ہے کہ تم ان کے قبلے کی پیروی کرو. ان میں سے کوئی گروہ بھی ایک دوسرے کے قبلے کی پیروی کے لیے تیار نہیں ہے. اور اگر تم نے اس علم کے بعد جو تمہارے پاس آ چکا ہے ان کی خواہشات کی پیروی کی تو یقیناً تمہارا شمار ظالموں میں ہو جائے گا. جن لوگوں کو ہم نے کتاب دی ہے وہ اس مقام کو جسے قبلہ بنایا گیا ایسے ہی پہچانتے ہیں جیسا کہ اپنی اولاد کو پہچانتے ہیں، مگر ان میں سے ایک گروہ جانتے بوجھتے حق کو چھپا رہا ہے. یہ قطعی ایک امر حق ہے کہ تمہارے رب کی طرف سے، لہٰذا اس کے متعلق تم کسی شک میں نہ پڑو. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. تم بس بھلائیوں میں سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تو یہاں پر ایک اور بات بھی واضح بتا دی گئی کہ قبلہ بہت ضروری ہے، لیکن قبلے کی ضرورت امت کی وحدت کے لیے ہے. قبلہ بذات خود کوئی چیز نہیں ہے. اور یہ سوال اکثر ہندو بہت کرتے ہیں کہ آپ لوگ کہتے ہیں کہ ہم بت کی عبادت نہیں کرتے تو آپ اس پتھر کے گھر کے سامنے سجدہ کیوں کرتے ہیں؟ تو اس کا جواب سیدھا سیدھا کیا ہے کہ ہم کعبے کی عبادت نہیں کرتے، ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں. اللہ نے کہا ہے کہ کعبے کی عبادت کرو، کعبے کے سامنے جھکو، عبادت نہیں، عبادت تو اللہ ہی کرتے ہیں. کعبے کے سامنے یعنی کہ اس کی طرف فیس کرو، اس لیے کرتے ہیں. ورنہ تو جب بیت المقدس کہا گیا تو بیت المقدس کر رہے تھے، بیچ نماز میں حکم بدل گیا، بیچ نماز میں ٹرن ہو گئے. تو ہم کسی کی عبادت نہیں کرتے سوائے ہم اللہ کا حکم مانتے ہیں. یہ سیدھا سیدھا جواب ہے. اگر کبھی کوئی پوچھ لے ہندو آپ سے تو یہ والی بات یہاں پر ہے کہ یہ بات واقعی ہے کہ یہ اللہ کا حکم ہے، لہٰذا اس کے متعلق تم کو کسی شک میں نہیں پڑنا چاہیے. اور ہر ایک کے لیے ایک رخ ہوتا ہے جہاں وہ مڑتا ہے. آخر جو لوگ کعبے کی عبادت نہیں کرتے کعبے کی طرف رخ کر کے، وہ کہیں نہ کہیں رخ کر کے تو کرتے ہیں نا. بیت المقدس کے اندر ہی عیسائی لوگ جو ہیں وہ ایک طرف عبادت کرتے ہیں، ایسٹ کی طرف کرتے ہیں، اور جو یہودی لوگ ہیں وہ ویسٹ، ویلنگ وال جو ان کی ویسٹ میں ادھر جا کے کرتے ہیں. ہندو لوگ جو ہیں وہ سورج کی پوجا کرتے ہیں تو پانی کی پوجا کرتے ہیں، تو اس کی تو اس کی کوئی نہ کوئی کسی نہ کسی کی طرف تو جھکتا بھی ہے، عبادت بھی کرتا ہے. اللہ تعالیٰ کو جو اصل چیز چاہیے وہ کیا ہے؟ فاستبقوا الخیرات، نیکی میں سبقت کرنا. یہ ہے عبادت کا سارا حاصل. اگر آپ عبادت کرنے والے ہیں یا آپ عبادت کرنا چاہتے ہیں، آپ نمازیں پڑھتے ہیں، آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ سب کچھ کرتے ہیں، اس کے نتیجے میں کیا بننا چاہیے؟ جیسے کوئی بچہ کوئی ڈاکٹر میڈیکل اسکول میں چلا جائے تو کیا بن کے نکلتا ہے؟ کوئی لا اسکول چلا جائے تو کیا بن کے نکلتا ہے؟ تو قرآن پڑھ کے جو پڑھ جائے تو وہ کیا بن کے نکلتا ہے؟ نیک بن جاتا ہے. نیکوکار بننا ہوتا ہے. قرآن کا مقصد یہی ہے کہ فاستبقوا الخیرات. جیسے ہم کہتے ہیں کہ اے گریڈ سے ہمارا بچہ پاس ہوا، تو یہ فاستبقوا الخیرات کا مطلب وہی ہے کہ اس آگے سے آگے بڑھنا، نیکی میں اے گریڈ لے لو. یہ ہے اصل تمہارا مقصد نمازیں پڑھنے کا، روزہ رکھنے کا، کہ تمہاری عمل میں اچھا سب کچھ اچھا ہونا چاہیے. ہر ایک کے لیے ایک رخ ہے جس کی طرف وہ مڑتا ہے. پس تم بھلائیوں کی طرف سبقت کرو، جہاں بھی تم ہوگے اللہ تمہیں پالے گا، اس کی قدرت سے کوئی چیز باہر نہیں. تمہارا گزر جس مقام سے بھی ہو وہاں سے اپنا رخ نماز کے وقت مسجد حرام کی طرف پھیرو. آپ دیکھیے کتنی زیادہ تاکید ہے. 3 دفعہ تو یہی کہا گیا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، فول وجہ کا شطر المسجد الحرام. کوئی بھی سینیریو چھوڑا نہیں گیا. یہ بھی نہیں کہ تم مکے میں ہو تو اس لیے تم ایسا کر رہے ہو، یا مدینے میں ہو تو ایسا کر رہے ہو. جب تم سفر میں ہو جہاں سے بھی گزرو اپنا رخ اسی طرف کرو، کیونکہ تمہارے رب کا بالکل برحق فیصلہ ہے. اللہ تم لوگوں کے اعمال سے باخبر نہیں. جہاں سے بھی تمہارا گزر ہو اپنا رخ مسجد حرام ہی کی طرف پھیرو. اگر تم پھیرا کرو جہاں بھی تم ہوگے اسی کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو، تاکہ لوگوں کو تمہارے خلاف کوئی حجت نہ رہے.
لوگوں کو حجت یہی تھی کہ شاید یہ یہاں پر مکہ اور یہ بٹوین فلسطین اور مکہ یہ کچھ پالیٹکس کر رہے ہیں، یہ بات نہیں ہے. تم زمین کے جس خطے میں بھی ہوگے تمہارا مشن اور تمہارا مقصد وجود ہمیشہ وہی رہے گا. تم کہیں سے گزر رہے ہو، کہیں کہ تم ٹھہرے ہوئے ہو، کہیں تم گئے ہوئے ہو. یہی 3 پوزیشنز ہوتی ہیں نا آپ کی. ایک آپ اپنی جگہ پہ مقیم ہوتے ہیں، آپ اپنے گھر میں ہوتے ہیں. ایک آپ سفر میں ہوتے ہیں، اور ایک آپ کہیں اور ایز اے ٹریولر تھوڑی دیر کے لیے گئے ہوئے ہوتے ہیں. ان تینوں حالات میں مقیم ہو، مسافر ہو، یا کہیں تھوڑی دیر کے لیے ٹھہرے ہوئے ہو، منہ تمہارا قبلے کی طرف ہی ہوگا. اس کا مطلب کیا ہے کہ تمہارے کام ہر جگہ چلتے رہیں گے. چھٹی پہ نہیں جا سکتے آپ کہ میں ٹریول کر رہا ہوں. رخصت اتنی دے دی گئی ہے کہ سفر میں نماز آدھی کر لو. رخصت یہ دے دی گئی کہ نماز روزہ اگر مسافر میں ہو تکلیف ہو رہی ہے تو چھوڑ دو، بعد میں رکھ لینا. معاف نہیں ہے کسی صورتحال میں بھی. آپ آف ڈیوٹی کبھی بھی نہیں ہو سکتے. جاب نہیں ہے کہ چھٹی پہ چلے گئے پاکستان تو اب ہم جاب نہیں کر رہے. وہاں بھی آپ کو وہی کرنا ہے، جہاز میں بھی وہی کرنا ہے، ایئرپورٹ پہ بھی وہی کرنا ہے جو کہہ دیا گیا. اس لیے کہ آپ کا مائنڈ سیٹ جو ہے نا، آپ ویکیشن پہ کبھی بھی نہیں ہو. ایک مسلمان ویکیشن پہ نہیں ہو سکتا کہ آج میں نہیں کروں گا، ابھی چھٹیاں آج کل. تو اسی لیے یہ 3 دفعہ جو تاکید کر دی گئی وہ یہ کر دی گئی کیونکہ تمہارے خلاف لوگوں کو کوئی حجت نہ ملے. تو یہ تو کام ہی نہیں کرتے، آج کل سو رہے ہیں، ڈھیلے بیٹھے ہیں، گڈ فار نتھنگ، نہ کوئی سمجھے آپ کو. یا ان میں سے جو ظالم ہیں ان کی زبان کسی حال میں بند نہیں ہوگی. تو تم ان سے نہ ڈرو، مجھ سے ڈرو، اس لیے کہ میں تم پر اپنی نعمت پوری کر دوں، اور اس توقع پر کہ میرا اس حکم کی پیروی سے تم اسی طرح فلاح کا راستہ پاؤ جس طرح تمہیں اس چیز سے بلا نصیب ہوئی کہ ہم نے تمہارے درمیان خود تم میں سے ایک رسول بھیجا تو تمہیں ہماری آیات سناتا ہے، تمہاری زندگیوں کو سنوارتا ہے، تمہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، تمہیں وہ باتیں سکھاتا ہے جو تم نہیں جانتے تھے. اس لیے اب تم کیا کرو، فاذکرونی اذکرکم واشکروا لی ولا تکفرون. لہٰذا تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا. میرا شکر ادا کرو، کفران نعمت نہ کرو. یہ پلے باندھنے والی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ تم مجھے یاد رکھو تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. اس کی سمپل سی مثال کیا ہوتی ہے کہ ہر وقت کہا جاتا ہے کہ خوشی کے عالم میں بھی دعائیں مانگتے رہا کرو. جب تم خوشی کے عالم میں اللہ کو یاد رکھو گے، جب تم پر کوئی مصیبت آئے گی اللہ تمہیں فوراً یاد رکھے گا. جیسے آپ کا کوئی طریقہ ہوتا ہے نا کہ کوئی آنا جانا، جیسے جابس کے بارے میں ہوتا ہے نا اکثر کہ بچے سمر میں انٹرنشپ کرتے ہیں، پاس کے بعد جب کمپنی ہائر کر رہی ہوتی ہے تو پھر انہیں انٹرن میں سے ہائر کر لیتی ہے کہ اب باہر سے کسی کو بلا کے انٹرویو کا کرنا، یہ تو جو لوگ اچھے اچھے کام کر رہے ہیں انہیں کو نوکر رکھ لو، کیونکہ جن کو آپ جانتے ہیں ان سے آپ کمفرٹیبل ہو جاتے ہیں. یہ دنیا میں بھی ہوتا ہے، اللہ نے بھی یہی فارمولہ رکھا ہوا ہے. تم اگر مجھے یاد رکھو گے تو تمہیں پریشانی ہوگی تو میں تمہیں یاد رکھوں گا. عام طور سے انسانوں کو خدا یاد ہی مصیبت میں آتا ہے، پھر وہ کہتے ہیں کہ ہماری تو دعا قبول نہیں ہو رہی، ہماری مسئلے کیوں نہیں حل ہو رہے. مسئلے بڑے یوں حل ہو جاتے ہیں، بس تعلقات کی بات ہوتی ہے. آپ کی پہنچ ہے وہاں تک تو جلدی سے جواب آ جاتا ہے، پہنچ نہیں ہے تو آپ ایڑیاں رگڑتے رہ جاتے ہیں. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اللہ تعالیٰ نے یہ کیوں نہیں کہا کہ نماز اور صبر سے مدد لو؟ نماز تو پہلی چیز ہوتی ہے ہمیشہ. اس لیے کہ جو شخص صبر نہیں کرتا اس کو نماز فائدہ نہیں دیتی. نماز پڑھ تو لیتا ہے، وہ نماز بہت لوگ پڑھتے ہیں، فائدہ کس کو دیتی ہے نماز؟ جس کے مزاج میں ٹھہراؤ ہوتا ہے. تو مزاج کا ٹھہراؤ جو ہے نا وہ بیسک کوالٹیز ہے. صبر ایک انیٹ کوالٹی ہے، نماز ایک عمل ہے. ٹھیک ہے نا؟ صبر آپ کی عادت ہے، آپ کی پرسنالٹی کا حصہ ہے. نماز آپ کی پرسنالٹی کا حصہ نہیں ہے، وہ آپ وقت پہ پڑھتے ہیں اور سلام پھیر لیتے ہیں، نماز کے اس سے باہر نکل جاتے ہیں. صبر آپ کی پرسنالٹی کی اٹھان ہوتی ہے کہ آپ کے دل میں، آپ کے ذہن میں، آپ کی عادتوں میں یہ کیا چیز ہے. تو اسی لیے جو لوگ صابرین ہوتے ہیں نا ان کو نمازیں، عبادتیں فائدہ بہت دیتی ہیں. ورنہ بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم نے اتنی دعا مانگ لی، نماز بھی پڑھتے ہیں، یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، ہمیں وہ سکون محسوس نہیں ہوتا یا ہمیں وہ کنیکشن محسوس نہیں ہوتا. تو اس میں نماز کا کوئی تعلق نہیں ہے، اس میں ہماری ٹیمپرمنٹ کا بہت تعلق ہوتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے یہی کہا کہ استعینوا بالصبر والصلاۃ، نماز، صبر اور نماز سے مدد لو، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے. اور جو لوگ اللہ کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو، ایسے لوگ تو حقیقت میں زندہ ہیں مگر تمہیں ان کی زندگی کا شعور نہیں ہوتا. اور ہم ضرور تمہیں خوف و خطر، فاقہ کشی، جان و مال کے نقصانات اور آمدنیوں کے گھاٹے میں مبتلا کر کے تمہاری آزمائشیں کریں گے. ان حالات میں جو لوگ صبر کریں اور جب کوئی مصیبت پڑے تو کہے کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، ہم اللہ ہی کی طرف سے آئے ہیں، اللہ کی طرف میں پلٹ کر جانا ہے. تو انہیں خوشخبری دے دو کہ ان پر ان کے رب کی طرف سے بڑی عنایات ہوں گی، ان کی رحمت ان پر سایہ کرے گی، اور ایسے ہی لوگ راہ راست پر ہیں. یہ جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں نا ان کی مصیبت میں ریاکشن ہوتا ہے انا للہ و انا الیہ راجعون. انا للہ و انا الیہ راجعون ایک سٹیٹمنٹ نہیں ہے جو منہ سے نکلے آپ کے، ہے تو کلمہ ہی نا، ظاہر آپ بولیں گے تو منہ سے ہی نکلے گا، لیکن یہ اسٹیٹ آف مائنڈ ہے
کوئی چیز بھی آپ کے پاس سے چلی جاتی ہے، کوئی خوشیاں چلی جاتی ہیں، کوئی کپڑا چلا جاتا ہے، کوئی انسان چلا جاتا ہے، کوئی چیز برتن ٹوٹ جاتا ہے ہاتھ سے، ان للہ و انا الیہ راجعون، اس حقیقت کا اعتراف ہوتا ہے کہ کل من علیہا فان وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الجلال والاکرام، ہر چیز دنیا میں فنا ہو جائے گی، میں بھی ختم ہو جاؤں گی، میری امیدیں، میرے خواب، میری خوشیاں، میرے غم میرے ساتھ ختم ہو جائیں گے، باقی نام اللہ کا رہ جائے گا۔ اور یہ چھوٹی چھوٹی زندگی میں ایوری ڈے، ہر جانے والا دن آپ کو بتا رہا ہوتا ہے کہ ایک دن بھی چلا گیا اب یہ پلٹ کے نہیں آئے گا، چیزیں سب چلی جاتی ہیں۔ تو یہ انا للہ و انا الیہ راجعون جب کوئی شخص کہتا ہے نا، تو وہ اپنے آپ کو ریمائنڈ کراتا ہے کہ ہاں ایک چیز اور گئی، کیونکہ دنیا بھی اسی طرح ختم ہو جائے گی نا، سب چیز ختم ہو جائے گا۔ تو مصیبت پر جو ہدایت یافتہ لوگ ہوتے ہیں ان کا ریاکشن یہی ہوتا ہے ہر وقت۔ تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ایسے لوگوں کو خوشخبری دے دو کہ ان کے لیے رب کی طرف سے ان کے لیے بڑی رحمتیں ہیں، اور یہ کہ یہی لوگ ہدایت یافتہ انسان مصیبت کے وقت انا للہ و انا الیہ راجعون کہتا ہے، ایکسیپٹ کرتا ہے اس بات کو۔ یقیناً صفا اور مروہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہیں، لہٰذا جو شخص بیت اللہ کا حج یا عمرہ کرے ان کے لیے کوئی گناہ کی بات نہیں ہے کہ وہ ان دو پہاڑیوں کے درمیان صحیح کرے، اور جو برضا اور رغبت کوئی بھلا کام کرے گا اللہ کو اس کا علم ہے، وہ اس کی قدر کرنے والا ہے۔ یہ صفا اور مروہ پہاڑیاں آپ نے دیکھی ہوں گی، مکے میں کعبے کے تھوڑے دور پر ہیں۔ صفا اور مروہ ظاہر یہ وہی دو پہاڑیاں جس میں حضرت ہاجرہ جس کے درمیان میں گھوم رہی تھیں۔ قریش کا قبیلہ تو بعد میں آیا تھا، ظاہر یہ عمالقہ اور جرہم اور یہ سارے لوگ جو حضرت ہاجرہ جب وہاں رہیں اور آبادی بڑھی اور سب لوگ آئے، تو ان دو پہاڑوں کی بڑی سینکٹیٹی تھی۔ بعد میں جب یہ قریش سے پہلے کا زمانہ آیا اور ان کے ہاں بے حیائی بہت بڑھ گئی، برائیاں بہت بڑھ گئی، تو دو لوگ تھے، ان کے درمیان کا کوئی واقعہ تھا کہ وہ آپس میں ان کا کوئی شادی کرنا چاہتے تھے یا سم تھنگ لائک دیٹ، اور اس وقت ان میں سے آپ کو پتا ہوگا کہ مشرکانہ جاہلیت جو تھی، تو یہاں یہ لوگ کعبے کے گرد برہنہ طواف کرتے تھے۔ اس کی وجہ یہ بتاتے تھے، وہ یہ کہتے تھے، اور یہ لاجک اپنی ان کی ہوتی تھی، وہ یہ کہتے تھے کہ یہ جو کپڑے ہم پہنتے ہیں انہی کپڑوں میں تو ہم گناہ کرتے ہیں، تو ہم اللہ کے سامنے ان کپڑوں میں کیسے جائیں گے؟ تو ہم اس حالت میں اللہ کے سامنے جائیں گے جس حالت میں اس نے ہمیں پیدا کیا ہے، وچ از بغیر کپڑوں کے، تو ہم عبادت بغیر کپڑوں کے کریں گے۔ تو وہ جو ایک برہنگی کا رواج بنا تھا، اس کی وجہ سے پھر اور کرپشن آئی اور ولگیرٹی آئی، تو بہت کچھ ہوتا گیا۔ بہرحال وہاں پر یہ ہوا کہ صفا کے اوپر اصاف نامی مرد تھا، اور مروہ کے اوپر نائلہ جو عورت تھی اس کا بت بنایا گیا۔ ان دونوں نے کعبے کے حرم کے اندر اس میں جا کے برائی کی تھی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ ہم اپنی محبت کو امر کر دیں گے، یہاں پہ لا کے پاک کر دیں گے وغیرہ وغیرہ۔ یہ جو انہوں نے عمل کیا، تو ایک چیز کے بارے میں ہمیشہ خیال رکھنا چاہیے کہ کچھ جگہیں، کچھ دن، کچھ لوگ، کچھ راتیں، کچھ تاریخیں بہت اہم ہوتی ہیں۔ جیسے مثال کے طور پہ حرم، وہاں حرمت کا علاقہ ہے، وہاں پر آپ کو گھاس توڑنے کی بھی اجازت نہیں ہے، الا یہ کہ انسان کوئی گناہ کر بیٹھے، اور اگر کوئی گھاس توڑ لیا، درخت کاٹ لیا یا غصہ کر لیا تو آپ کو دم دینا پڑتا ہے، آپ کو جا کر کے قربانی دینی پڑتی ہے، کیونکہ آپ نے اس علاقے میں وہ گناہ کیا۔ اپنے گھر میں آپ درخت کاٹ لیں، آپ کسی بچے کو ڈانٹ دیں، آپ کو کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن وہاں جا کے آپ نہیں کر سکتے، اس جگہ کی سینکٹیٹی ہے۔ اسی طرح جمعے میں کے دن عصر سے مغرب، ظہر سے عصر مغرب کا ٹائم، اس کی سینکٹیٹی ہے، شب قدر کی سینکٹیٹی ہے۔ اس طرح رشتوں کی سینکٹیٹی ہے، ماں باپ کا رشتہ ہے، آپ اس کو ان سے جھڑک کے بات نہیں کر سکتے، آپ کو اس کی اجازت نہیں ہے۔ تو کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں کہ اگر وہ کسی دوسرے شخص کے ساتھ آپ نے کیا کوئی فرق نہیں پڑتا، لیکن اس شخص کے ساتھ کر لیا، اس دن کر لیا، اس رات کر لیا، اس جگہ کر لیا، تو اللہ کا بہت غضب نازل ہوتا ہے۔ تو اس چیزوں کا بھی ہمیں علم ہونا چاہیے کہ وہ کون سے رشتے ہیں، وہ کون سے دن ہیں، وہ کون سے راتیں ہیں، وہ کون سے لوگ ہیں۔ جیسے امانت کا پیسہ، آپ کا اپنا پیسہ ہے، آپ کہیں بھی اٹھا دیں، کسی امانت کے پیسے میں آپ نے ایک پائی ادھر سے ادھر کی، اللہ کا غضب آ سکتا ہے۔ تو ان لوگوں کے ساتھ پھر یہ ہوا کہ یہ پتھر کے بن گئے، تو ان پتھر کے بن گئے، تو شروع میں تو یہ بات ہوئی کہ یہ پتھر کے بن گئے تو یہ تو بڑے خراب ہیں، ان کے ساتھ یہ ہوا وہ ہوا، لیکن بعد میں جب جہالت بڑھتی گئی تو لوگوں نے انہی بتوں کو اٹھا کے انہی پہاڑوں کے اوپر لگا دیا اور ان کی بھی عبادت کرنا شروع ہو گئے۔ کیونکہ یہ جو انسانی زندگیوں میں نا باتیں اسی طرح بنتی ہیں کہ کل کا کوئی خراب ہوتا ہے، کوئی شخص پر اچانک سے وہ شہید ہو جاتا ہے، پھر اس کی قبر پہ مزار بن جاتے ہیں، پھر اس مزار پہ لوگ اپنی منتیں مرادیں ماننے لگتے ہیں، یہ ہوتا ہے نا، ہم بھی دیکھتے رہتے ہیں در در۔ تو یہ یہاں کا معاملہ بھی ہوا، جب اسلام آیا اور عمرے کے احکامات آئے تو صفا اور مروہ کے درمیان صحیح کا حکم آیا، تو صحابہ کرام کو خیال آیا کہ یہ تو جاہلیت کی رسم ہے، کیونکہ وہ لوگ تو نائلہ اور اصاف کی اس میں ریفرنس میں یہ سارا کچھ کرتے تھے۔ تو اللہ نے کہا کہ نہیں،
صفا اور مروہ جو ہے وہ بیت اللہ کا جو بھی عمرہ کرے گا اس کے لیے گناہ نہیں ہے، کیونکہ ان کا یہ خیال تھا کہ اس کے درمیان میں گھومنا گناہ بنے گا. تو اللہ تعالیٰ نے، آپ قرآن کی آیت دیکھیں، فلا جناح علیہ، اس کے اندر کوئی گناہ نہیں ہے کہ آپ اس کے درمیان طواف کریں. اس کا مطلب یہ کہ جو یہ ثواب ہی ہوگا. جو لوگ ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں، حالانکہ ہم انہیں سب انسانوں کی رہنمائی کے لیے اپنی کتاب میں بیان کر چکے ہیں، یقین جانو اللہ بھی ان پر لعنت کرتا ہے اور تمام لعنت کرنے والے بھی ان پر لعنت کرتے ہیں. البتہ جو اس روش سے باز آ جائیں اور اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگے تو میں ان کو معاف کر دوں گا، میں بڑا درگزر کرنے والا اور رحم کرنے والا ہوں. جن لوگوں پہ لعنت کا لفظ آیا نا، لعنت عربی زبان میں جس بات کو کہتے ہیں، دراصل لعنت کا مطلب ہوتا ہے کہ اللہ کی رحمت سے محرومی. اردو زبان میں ہم اس کو محاورتاً استعمال کرتے ہیں اس لفظ کو. اردو زبان کے ساتھ ایک اچھائی بھی ہے اور ایک برائی بھی ہے. اچھائی یہ ہے کہ بہت زیادہ چونکہ عربی سے ملتی جلتی ہے تو بہت سارا قرآن ہمیں اردو پڑھنے کی وجہ سے ذرا آسانی سے سمجھ میں آ جاتا ہے کمپیریٹیولی. اگر انگلش میں سمجھنا چاہیں یا کسی اور زبان میں تو قرآن سمجھنا ذرا مشکل ہوتا ہے. اردو میں بہت سارے الفاظ کامن ہیں، لیکن وہ ایک گڑبڑ بھی ہو گئی ہے کہ قرآن کسی لفظ کو یا عربی زبان کسی لفظ کو جس معنوں میں لیتی ہے اردو میں اس معنوں میں نہیں آتا. تو بعض دفعہ وہ لفظ جو قرآن بہت سخت معنوں میں لیتا ہے ہم اس کو کیجول لے لیتے ہیں، اور جن چیزوں کو قرآن کیجول لیتا ہے ان کو ہم بڑا سخت سمجھ لیتے ہیں. یہ لعنت انہی میں سے لفظ ہے، اور لعنت کے بارے میں احتیاط کرنا چاہیے. ہم اردو زبان میں بڑے عام سے کہتے ہیں لعنت ہو فلاں شخص کے اوپر. لعنت ایک بہت شدید بد دعا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ نے اس شخص کے بارے میں یہ کہہ دیا ہے کہ اس شخص کو اللہ کی طرف سے کبھی زندگی بھر کسی قسم کی کوئی رحمت، کوئی معافی، کوئی امید نہ ملے. اور لعنت کے ساتھ مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لعنت ایک بد دعا ہے، اور دعا یا بد دعا آپ کے منہ سے جیسے ہی نکلتی ہے وہ اوپر اٹھتی ہے، آسمان کی طرف اٹھتی ہے. آسمان کے دروازے کھولے جاتے ہیں اور پھر وہ جاتے 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 عرش تک پہنچ کے مقبول ہو جاتی ہے یا مردود ہو جاتی ہے. اللہ اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتا، پھر وہ پلٹتی ہے. اور لعنت ایسی چیز ہے کہ پھر اس کو جگہ نہیں ملتی اللہ کے پاس تو وہ پلٹتی ہے. اور وہ آپ اس کو اپنے دماغ میں امیجن کر کے ویژولائز کر کے دیکھ سکتے ہیں کہ پھر وہ بھٹکتی ہی ہے، یہاں سے وہاں جاتی ہے، وہاں سے جاتی ہے، اس پہ پڑھوں کہ اس پہ پڑھوں، پھر اس پہ پڑھوں. اور لعنت کا مستحق اگر اسے کوئی نہیں ملتا تو واپس آ کر کے جس کے اوپر سے آئی تھی اسی پہ پڑ جاتی ہے. اللہ اس کو واپس کر دیتا ہے کہ یہ تم ہی لو. تو یہ لعنت کا پورا فلسفہ ہے. اسی لیے لعنت کبھی کسی کو نہیں دینی چاہیے، اور اس کے معنی سمجھنے بھی چاہیے. اردو زبان میں ہم محاورتاً چونکہ بول دیتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف کرے، لیکن تعلیم اسی لیے بہت ضروری ہے کہ تعلیم کے بغیر ہم بعض دفعہ اپنے اوپر ہی خطرہ مول لیتے ہیں. لیکن لعنت کس کو دی ہے؟ قرآن میں بڑے صاف الفاظ ہیں. یہاں پر آیا ہے اولئک یلعنہم اللہ ویلعنہم اللاعنون. لعنت پڑے گی اللہ کی، لعنت ان تمام لوگوں کی جو لعنت کرنے والے ہیں. اب یہ کون سے لوگ ہیں؟ وہ والے لوگ جو ہماری نازل کی ہوئی روشن تعلیمات اور ہدایات کو چھپاتے ہیں. لعنت کے اوپر کوئی وجہ بھی، اللہ تعالیٰ نے لعنت کی کس کے اوپر؟ جس کو اچھی بات پتا تھی، اس کو پتا تھا کہ قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے، حدیث میں کیا لکھا ہوا ہے، لیکن اس نے لوگوں کو بتایا نہیں، چھپا دیا. جو یہودیوں نے کیا تھا، ان کو سمجھ میں اچھی طرح آ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ نبی ہیں اور قرآن صحیح کتاب ہے، لیکن وہ نہیں بتا رہے تھے لوگوں کو کیونکہ ہماری سرداری ماری جائے گی. اور یہ انسان کرتا ہے بعض دفعہ. سچ اسی لیے چھپا جاتا ہے کہ کہیں میرا نقصان نہ ہو جائے، کسی دوسرے کو مجھ سے بہتر رتبہ نہ مل جائے، کسی کو مجھ سے بہتر پیسہ نہ مل جائے. بعض دفعہ ہوتا ہے نا کسی کا انعام ملنے والا ہوتا ہے، لوگ غلطی سے آپ کو دے رہے ہیں، آپ بھی چپ چاپ لے لیتے ہیں کہ چھوڑو نہ بتاؤ کسی کو. نہیں، سچ بولنا چاہیے بھلے آپ کا نقصان ہی کیوں نہ ہو جائے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے کہ جو لوگ چھپاتے ہیں ان کو اللہ پسند نہیں کرتا. تو صاف بات ہے، جو بات ہے وہ بول دینی چاہیے، کیونکہ اس کے بعد آپ کے درجے بڑھتے ہیں. سچ بولنے سے ہمیشہ عزت میں اضافہ ہوتا ہے، گھٹتا کبھی بھی نہیں. جھوٹ بولنے سے لعنت پڑتی ہے، مصیبت آتی ہے. لیکن جو لوگ اپنی روش سے باز آ جائیں، اپنے طرز عمل کی اصلاح کر لیں، جو کچھ چھپاتے تھے اسے بیان کرنے لگیں، تو اللہ کہتا ہے میں انہیں معاف کر دوں گا. پھر لعنت نہیں پڑے گی، پھر رحمت آئے گی ان کے اوپر. جن لوگوں نے کفر کا رویہ اختیار کیا اور کفر کی حالت میں ہی جان دے دی، ان کے لیے کیا کہا گیا ہے؟ ان پر اللہ اور فرشتوں اور تمام انسانوں کی لعنت ہے. اب پھر لعنت کا مطلب کیا ہو گیا؟ اگر کفر کی حالت میں جو مرے گا اس کو معافی نہیں ملے گی. ٹھیک ہے، یہ بڑی سخت بات ہے کہ کفر کی حالت میں جان دینے والا شخص معاف نہیں کیا جائے گا. اور اسی لیے آپ کو پتا ہوگا کافر کے لیے مغفرت کی دعا مانگنا منع ہے. جب تک کافر زندہ ہے اس کی ہدایت کے لیے دعا مانگو، جب وہ مر جائے تو اس کی مغفرت کے لیے دعا نہیں مانگو، کیونکہ اللہ نے خود کہہ دیا ہے کہ میں اس پہ لعنت کرتا ہوں. اب ہم یہ کہیں گے فلاں بہت اچھا تھا، اچھا انسان تھا، یہ تھا وہ تھا. ہو سکتا ہے کہ وہ مسلمان ہو، اللہ نے اس کو پہلے ہی معاف کر دیا ہو. کسی کے دل کا عالم تو میں نہیں جانتی ہوں نا. اس لیے ازمپشن کرنا مدر ٹریسا شاید کافر ہی ہوں گی اور جہنم میں ہی جائیں گی، ارے کیا پتا وہ مسلمان دل سے ہوں.
ہمیں تو کچھ پتہ نہیں ہے نا. جو شخص مر گیا اس کے بارے میں نہ سوال اٹھانا چاہیے نہ جواب دینا چاہیے, کیونکہ جو شخص دنیا سے چلا گیا, چاہے وہ اچھا تھا چاہے وہ برا تھا, اس کا معاملہ اللہ کے پاس ہے. میں آپ سے سوال پوچھوں یا آپ مجھ سے سوال پوچھیں تو نہ آپ کو کچھ علم ہے نہ مجھے کوئی علم ہے, تو ایسی گفتگو کبھی بھی نہیں کرنی چاہیے. لیکن اصولی بات یہ ہے کہ جو شخص اللہ پر ایمان نہ لاتے ہوئے مرے گا, اللہ نے کہا ہے کہ میں اسے معاف نہیں کروں گا. تو یہ اللہ کا معاملہ ہے, بس ٹھیک ہے, اللہ جانے اور وہ بندہ جانے. اور پھر اس سے بھی زیادہ آگے بڑھ کے کیا بات آ رہی ہے کہ اس لعنت کی حالت میں وہ ہمیشہ رہے گا, اس کی سزا میں کمی نہ ہوگی اور نہ ہی اسے کوئی دوسری مہلت دی جائے گی. اور اسی لیے ایک بہت ضروری چیز ہے کہ انسان کو اگر لعنت کا میگنیٹیوڈ سمجھ میں آتا ہے کہ لعنت بہت خطرناک چیز ہوتی ہے, تو کم از کم پھر انسانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے. انسانوں کو اسلام پھیلانے کی جو ہمیں بات کی جاتی ہے نا, وہ انسانوں سے ہمدردی کرنی چاہیے. اپنے رشتہ دار, ملنے جلنے والے, اڑوس پڑوس کے لوگوں کو جب یہ کہا جاتا ہے کہ اسلام پھیلاؤ, تو اس لیے اسلام نہیں پھیلانا چاہیے کہ چونکہ ہم مسلمان ہیں اس لیے آپ بھی بن جائیے. اس لیے کہ آپ کے دل میں ہمدردی بھی ہونی چاہیے کسی کے لیے. اگر آپ کو پتہ چل جائے کہ آپ کے محلے میں پانی کنٹامنیٹڈ آ رہا ہے, تو آپ اپنے پڑوسی کو فون کر کے ضرور بتا دیں گے کہ دیکھو پانی گندا آ رہا ہے آج کل. کوئی بھی چیز ایسی ویسی ہوتی ہے, کوئی بیماری پھیل گئی ہو, کوئی بات ہو گئی ہو, آپ اپنے محلے والوں کو, ادھر ادھر والوں کو خبر ضرور کر دیتے ہیں کہ تاکہ سب کا بھلا ہو جائے. اسلام میں ہم لوگوں کو شیئر نہیں کرتے, اس لیے کہ ہم پتھر دل لوگ ہیں, ہم لوگوں کا بھلا نہیں چاہتے. ہم چاہتے ہیں کہ بس ہم جنت میں چلے جائیں, باقی یہ لوگ جائیں جہنم میں, ہمیں اس سے کیا فرق پڑتا. یہ مسلمان کا شوق نہیں ہو سکتا. ہاں, یہ علیحدہ بات ہے کہ آپ کے پاس جتنے ریسورسز ہیں, جتنی سمجھ بوجھ ہے, جتنی پاسبلٹیز ہیں, اتنا یہ نہیں کہ ہر گھر کا دروازہ کھٹکھٹا کے آپ مسلمان لوگوں کو کریں. اس کو نہیں کہا اللہ تعالیٰ نے. لیکن جہاں تک جا سکتے ہیں, کچھ بھی تھوڑا بہت, کبھی نہ کبھی, کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ تو انسان کر سکتا ہے, تو اس کی کوشش ضرور کرنی چاہیے. تمہارا خدا ایک ہی خدا ہے, اس رحمان اور رحیم کے سوا کوئی اور خدا نہیں ہے. اس حقیقت کو پہچاننے کے لیے اگر کوئی نشانی اور علامت درکار ہے, تو جو لوگ عقل سے کام لیتے ہیں ان کے لیے آسمانوں اور زمین کی ساخت میں, رات اور دن کے آنے جانے میں, کشتیوں میں سے جو انسان کے نفع کی چیزیں لے کر سمندر اور دریاؤں میں چلتی ہیں, بارش کے اس پانی میں جسے اللہ اوپر سے برساتا ہے اور پھر اس کے ذریعے سے مردہ زمین کو زندگی بخشتا ہے, اور اپنے اسی انتظام کی بدولت زمین میں ہر قسم کی جاندار مخلوق کو پھیلاتا ہے. ہواؤں کی گردش اور ان بادلوں میں سے جو آسمانوں اور زمین کے درمیان تابع فرمان بنا کر رکھے گئے ہیں, بے شمار نشانیاں ہیں. یہ جو آیات ہیں, یہ جو مثال ہے, اس آیت کو آیت الآیات کہا جاتا ہے. آیت کا مطلب ہوتا ہے نشانی, اور اس آیت کے اندر نشانیاں بہت ہیں. تو اس آیت کو, یعنی کہ آیت نمبر 164 کو آیت الآیات کہا جاتا ہے. یہ تمام وہ لوگ جو اللہ کے وجود کا انکار نہیں کرتے تھے, لیکن اس کی صفات مطلقہ کا انکار کرتے تھے. صفات مطلقہ کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ اللہ کو ایک ماننے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ آپ صرف کہیں کہ ہاں جی اللہ ایک ہے اور اس کا کوئی اولاد نہیں ہے, کوئی اس کا بیٹا نہیں, کوئی اس کی بیوی نہیں, بلکہ آپ ساتھ ساتھ یہ بھی کہتے ہیں کہ ہر چیز اس نے بنائی ہے, ہر چیز وہ چلا رہا ہے, اور ہر چیز اس کے حکم کے مطابق چل رہی ہے, اور مجھے بھی اسی کا حکم ماننا ہے, اور میں اگر اس کا حکم نہیں مانوں گی تو پھر میں کہیں نہ کہیں پھنسوں گی ضرور. یہ پیغام تھا پورا جس کا کہ یہ لوگ انکار کرتے تھے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ ساری نشانیاں دکھائیں کہ دیکھ لو زمین و آسمان, رات دن, سورج چاند ستارے, ادھر ادھر جتنی چیزوں کو دیکھ لو جو تمہارے ارد گرد ہیں. ٹوٹل اتھارٹی اور ٹوٹل کنٹرول ان کے اوپر اللہ کا ہے. اس میں سے انسان کسی چیز کو چینج نہیں کر سکتا. نہ ہم زمین کو بدل سکتے ہیں, نہ آسمان کو بدل سکتے ہیں, نہ چاہیں کہ دن کو روک لیں یا رات کو جانے نہ دیں, یا سمندروں کو تھام لیں, سمندر کو ڈرین کر کے کہیں پانی کو ہٹا دیں, یا اور اس میں ایڈ کر کے سمندر کا پانی بڑھا دیں. ہم کچھ نہیں کر سکتے. ہم صرف انہی چیزوں سے یا تو فائدہ اٹھاتے ہیں, یا اگر ان کے ذریعے ہمیں نقصان ملنے والا ہو, اگر سمندر کا پانی دریا اندر آ جائے, یا امریکہ اتنا ترقی یافتہ ملک ہے, بہت سے بات یہی کر سکتا ہے کہ آپ کو ہریکین کی وارننگ دے دیتا ہے, اسٹارم کی وارننگ دے دیتا ہے, اس کے بعد ایویکویشن کے نوٹسز آ جاتے ہیں. اگر آپ پھنسے تو گئے, نکل گئے تو بس بچ گئے. سمندروں کو آنے سے شہر کے اندر کوئی نہیں روک سکتا, صرف بتا سکتا ہے. تو مجبوری کا تو عالم یہ ہے, اس کے باوجود انسان اللہ کے آگے کرتا ہے. تو یہ نشانیاں جو ہوتی ہیں نا, یہ لفظ آیت کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ سائنز. سائن جو ہوتے ہیں وہ میسج ہوتے ہیں. آپ کو سائن نظر آتا ہے لال بتی جل گئی ہے, سائن نظر آتا ہے ہری بتی جل گئی ہے, آپ سے کوئی کچھ نہیں کہتا کہ رک جائیے, چلے جائیے. سائنز آپ سے عمل کرواتے ہیں, آپ ان سائن کو دیکھ کے سمجھ جاتے ہیں کہ اب مجھے یہ عمل کرنا ہے. قرآن کی بھی سائنز ہیں یہ سارے, یہ آپ کو بتاتے ہیں کہ اب آپ کو کیا کرنا ہے. تو یہ آیت الآیات آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ کی بات مانیں, کیونکہ اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے کس کے لیے نشانیاں ہیں؟ لقومی یعقلون. اگر آپ عقل والے ہیں تو یہ ساری بہت کچھ آپ کو بتا رہا ہے. لیکن ان وحدت خداوندی پر دلالت کرنے والے کھلے کھلے آثار ہونے کے باوجود کچھ لوگ ایسے ہیں جو اللہ کے سوا دوسروں کو بھی اس کا ہمسر اور مد مقابل ٹھہراتے ہیں, اور ان کے ایسے گرویدہ ہو جاتے ہیں جیسے کہ اللہ کا گرویدہ ہونا چاہیے.
حالانکہ ایمان رکھنے والوں کو سب سے بڑھ کر اللہ سے محبت کرنی چاہیے. کاش جو کچھ عذاب کو سامنے دیکھ کر انہیں سوجنے والا ہے وہ آج ہی ان ظالموں کو سوج جائے کہ ساری طاقتیں اور سارے اختیارات اللہ ہی کے قبضے میں ہیں، اور یہ کہ اللہ سزا دینے میں بھی بہت سخت ہے، اور جب وہ سزا دے گا اس وقت کیفیت یہ ہوگی کہ وہی پیشوا اور رہنما جن کی دنیا میں زندگی میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے بے تعلقی ظاہر کریں گے، مگر سزا پھر پا کر ہی رہیں گے، اور ان کے سارے اسباب و وسائل کا سلسلہ کٹ جائے گا، اور وہ لوگ جو دنیا میں ان کی پیروی کرتے تھے کہیں گے کاش ہم کو ایک دفعہ موقع پھر دیا جاتا. تو جس طرح آج یہ ہم سے بیزاری ظاہر کر رہے ہیں اس دن ہم ان سے بیزار ہو کر انہیں دکھائیں گے. یوں اللہ ان لوگوں سے کہ وہ اعمال جو یہ دنیا میں کر رہے تھے اس طرح سامنے لائے گا کہ حسرتوں اور پشیمانیوں کے ساتھ یہ ہاتھ ملتے رہ جائیں گے مگر آگ سے نکلنے کا کوئی راستہ نہ پائیں گے. ابھی کچھ دن میں نے پہلے ایک ویڈیو دیکھی تھی کہ مرنے سے پہلے، یہ سائنٹسٹ نے ابھی ریسنٹ ڈسکوری کی ہے کہ مرنے سے پہلے بالکل جب جان نکل رہی ہوتی ہے، اور ہمارا اسلامی عقیدہ بھی یہی ہے نا کہ جان جو ہے وہ پیر کے انگوٹھے سے نکلنی شروع ہوتی ہے، پھر پنڈلی میں ٹرانسفر کرتے کرتے اوپر آتی ہے، اور حدیث کے الفاظ یہ ہیں کہ جان جب نکل رہی ہوتی ہے تو آنکھیں اس وقت زندہ ہوتی ہیں، تو جو آنکھیں ہوتی ہیں وہ اپنے آپ کو مرتبہ دیکھتی ہیں، اور اسی لیے پھر جب روح نکل جاتی ہے تو حدیث کے الفاظ کیا ہیں کہ مردے کی آنکھیں بند کر دو. اور اسی لیے جو آپ نے دیکھا ہوگا کسی کو اگر لائیو دیکھا ہو یا فلم اور ڈراموں میں دیکھا ہوگا کہ آنکھیں یوں پتھرا جاتی ہیں اور بندہ پھر مر جاتا ہے، کیونکہ اس کے بعد آنکھیں ٹک جاتی ہیں، جان ختم ہو جاتی ہے. تو وہ جو سمجھے یہاں سے لے کے یہاں تک جو جان نکلتی ہے نا، جبکہ مردہ اپنی روح کو نکلتا ہوا دیکھ رہا ہوتا ہے اور یہاں تک سے بھی نکل رہی ہوتی ہے، وہ سمجھے سائنس کہتی ہے کہ 15 سے 20 سیکنڈ کا ٹائم ہوتا ہے. اور اب سائنس یہ بتاتی ہے، یہ انہوں نے الیکٹرو میگنیٹک ویوز وغیرہ سے چیک کیا پتہ نہیں کیا کیا کر کے، کہ اس 20 سیکنڈ میں اس انسان کی پوری زندگی اس انسان کے سامنے پلے کر دی جاتی ہے. اور یہ بھی وہی حیرت کی بات ہے کہ ہم لوگ تو ٹائم کے اندر رہتے ہیں نا. اگر میں کوئی کہوں کہ جی 1 گھنٹے کی کوئی فلم ہے تو آپ کا مطلب ہے کہ 60 سیکنڈز تک ہی وہ چلے گی، اس کو آپ 40 منٹس میں نہیں دیکھ سکتے، آپ کو 1 گھنٹہ ہی گزارنا پڑتا ہے. 1 گھنٹے کا مطلب 1 گھنٹہ ہوتا ہے. لیکن جب ٹائم اینڈ اسپیس سے آپ باہر نکل جاتے ہیں، جب آپ اس دنیا سے باہر نکل جاتے ہیں تو وہاں ٹائم اور اسپیس نہیں ہے. تو جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم معراج میں گئے اور بیت المقدس گئے اور وہاں ساری انبیاء کو نماز پڑھائی، پہلے دوسرے تیسرے 7ویں آسمان میں گئے، جنت جہنم دیکھا اور واپس آئے ہیں، اس کا پورا دورانیہ کیا بتایا جاتا ہے؟ 2.5 سیکنڈز. کیونکہ سردی کا زمانہ تھا، سردی کی رات تھی. وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر لیٹنے کی وجہ سے جب انسان کو بستر میں بیٹھا ہوتا ہے تو جسم کی گرمی سے جسم گرم ہو جاتا ہے، اور آپ اٹھے تھے، کنڈی کھولی تھی، جب واپس آئے تو کنڈی بھی ہل رہی تھی، بستر بھی گرم تھا. کیسے پاسبل تھا؟ کوانٹم فزکس ہے پورا، کہ فزکس کی لا سے جب آپ باہر نکل جاتے ہیں تو ٹائم اور اسپیس سے آپ آؤٹ ہو جاتے ہیں. تو یہ جو ہے کہ 20 سیکنڈ کے اندر پوری زندگی کیسے آپ کو نظر آ جائے گی، اس لیے کہ آپ اس دنیا سے جا چکے ہیں اب. تو اب یہ بات پاسبل ہے، اب یہ سائنس خود کہہ رہی ہے. یہی بات اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہاں پر. دنیا میں یہ جو کچھ کرتے تھے ان کے سامنے اس طرح سے لایا جائے گا کہ اس وقت یہ حسرت کرتے رہ جائیں گے، لیکن اب ان کے پاس پلٹنے کا ٹائم نہیں ہے. تو یہ جو 20 سیکنڈ ہوتے ہیں نا، اس کی تیاری کرنی چاہیے. بس جب یہاں سے یہاں تک جان نکلے گی نا، بس سارا کچا چھٹا یہیں پتہ چل جائے گا اتنی دیر میں. اس کی بڑی تیاری کرنی چاہیے. اے لوگو، زمین میں جو کچھ حلال اور پاک چیزیں انہیں کھاؤ، اور شیطان کے بتائے ہوئے راستے پر نہ چلو، وہ تمہارا کھلا دشمن ہے. وہ تمہیں بدی اور فحش کا حکم دیتا ہے اور یہ سکھاتا ہے کہ اللہ کے نام پر تم وہ باتیں کہو جس کا تمہیں علم نہیں ہے کہ وہ اللہ نے فرمائی. ان سے جب کہا جاتا ہے کہ اللہ نے جو احکام نازل کیے ہیں ان کی پیروی کرو، تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اسی طریقے کی پیروی کریں گے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا. اچھا، اگر ان کے باپ دادا نے عقل سے کچھ بھی کام نہ لیا ہو اور راہ راست نہ پائی ہو تو کیا یہ پھر بھی انہی کی پیروی کیے چلے جائیں گے؟ یہ لوگ جنہوں نے خدا کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے سے انکار کیا ہے، ان کی حالت بالکل ایسی ہے جیسے چرواہا جانوروں کو پکارتا ہے تو ہاتھ پکار کی صدا کے سوا یہ کچھ نہیں سنتے. یہ بہرے ہیں، گونگے ہیں، اندھے ہیں، اس لیے کوئی بات ان کی سمجھ میں نہیں آتی. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اگر تم حقیقت میں اللہ ہی کی بندگی کرتے ہو تو وہ پاک چیزیں جو ہم نے تمہیں بخشی ہیں انہیں بے تکلف کھاؤ اور اللہ کا شکر ادا کرو. غذا اور کھانا پینا، اس کے احکامات قرآن میں بالکل کلیئر واضح لکھ کے دیے گئے ہیں کہ تمہیں کیا نہیں کھانا ہے. یہ ہماری خوش قسمتی ہے، مسلمانوں کی خوش قسمتی ہے کہ ہمیں کھانے والی چیزوں کی لسٹ نہیں دی گئی، بلکہ جو چیز نہیں کھانی ہے اس کی لسٹ دی گئی. اگر یہ ادروائز ہوتا تو زندگی بڑی مشکل ہو جاتی، پر بس ہم وہی کھا سکتے تھے جو لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ ہر چیز حرام ہو جاتی. یہودیوں کے ساتھ یہی کیا گیا تھا کہ ان کو حلال کی لسٹ دی گئی تھی، اس کی وجہ سے ان کی زندگی بہت مشکل ہے. اور آپ کو پتا ہوگا کوشر کے جو قوانین ہوتے ہیں وہ بہت مشکل ہوتے ہیں، اور اسی لیے پھر لوگوں سے چلا نہیں. یہودی پریکٹسنگ جو ہوتے ہیں
وہ بہت ساری چیزیں پریکٹس کر لیتے ہیں لیکن کھانے پینے میں آ کے ان کی پاسبلٹیز ختم ہونے لگتی ہیں اور پھر نفس کے اوپر بوجھ پڑتا ہے اور انسان گناہ کر بیٹھتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر بڑا رحم کیا کہ ہمیں ان کی طرح کی شدید شریعت نہیں دی، بلکہ جو ہی ہم نے امت وسط کی ابھی بات کی تھی کہ ہم ماڈریٹ ہیں، ہمارے لیے حلال حلال چیزیں ایسی ہیں کہ ہم کر سکتے ہیں. لیکن اصل میں کھانا جو ہے اس کا مقصد کیا ہوتا ہے؟ اپنے جسم کو طاقت دینا. اور جسم کو طاقت دینے کی ضرورت کیوں ہوتی ہے؟ کام کرنے کے لیے. گھوم گھما کے بات آتی ہے کام کے اوپر. اگر کام زندگی کا مقصد ہوتا ہے تو انسان اپنے ڈائٹ کو واچ کرتا ہے. اگر کھانا زندگی کا مقصد ہو جاتا ہے تو پھر انسان اپنی ڈائٹ کو واچ نہیں کرتا. جو سپورٹس مین ہوتے ہیں، جو فزیکل کوئی بھی کام کرتے ہیں، وہ بہت میک شور کرتے ہیں کہ وہ یہ نہ کھائیں، وہ نہ کھائیں، ان کی باڈی فٹ رہے. اور صرف فزیکل اس کی بات نہ کریں آپ اسپورٹس مین کی، جو پبلک فگرز ہوتے ہیں، جو پریزیڈنٹس ہوتے ہیں، پرائم منسٹر، جنہیں ہر وقت اسکرین پر لوگوں کے سامنے آنا جانا ہوتا ہے، ہر وقت ٹریول کرنا ہوتا ہے، وہ اب سونے جاگنے کھانے پینے کا کتنا خیال رکھتے ہیں. جو وائٹ ہاؤس کا شیف ہے، آپ اس سے پوچھیں کہ وہ کتنی کیلوریز واچ کر کر کے کھلاتا ہے پریزیڈنٹس کو اور ان کی فیملی کو، کیونکہ کانسٹنٹ آپ کو کام کرنا ہے، پروڈکٹیو بھی رہنا ہے، تھکا ہوا بھی نہیں رہنا ہے. تو یہ جو کھانا پینا ہوتا ہے نا، وہ جتنا زیادہ آپ اپنی زندگی میں کام کرنے والے ہوں گے اتنا زیادہ آپ اپنے ڈائٹ کو واچ کرنے والے ہوں گے. اور جیسا کہ رمضان کا مہینہ آنے والا ہے، یہ بات بالکل پتھر پہ لکیر کی طرح واضح ہے کہ زیادہ کھانا انسان کو روحانی طور پہ مردہ کر دیتا ہے. کم کھانا انسان کو زیادہ صحت مند بھی رکھتا ہے، کم کھانا انسان کو زیادہ الرٹ بھی رکھتا ہے، کم کھانا انسان کو زیادہ پروڈکٹیو بھی رکھتا ہے، اور کم کھانے سے انسان کا دماغ تیز چلتا ہے. بٹ یہ کہ رائٹ چیز رائٹ اماؤنٹ میں کھا جائے. کم کھانے کا مطلب فاقہ کرنا نہیں ہے، وہ تو لاغر ہو کے انسان ختم ہو جائے گا. کھانا اچھی چیز ہو، وقت پر ہو، اور اتنی ہی ہو جتنی کہ کھانی چاہیے. خاص کر کے جس ملک میں ہم یہاں رہتے ہیں، یہاں تو بہت زیادہ وہ ہے، کیمیکل پولوشن زیادہ ہے نا، اسٹیرائڈز اور یہ اور وہ بہت ساری چیزیں. آرگینک کا بھی آتا ہے، کوئی کہتا ہے آرگینک اچھا ہوتا ہے، کوئی کہتا ہے آرگینک نہیں اچھا ہوتا. ان بحثوں میں ہم نہیں جا رہے. لیکن کام، اگر آپ کو کام کرنا ہے تو آپ خود ہی کوئی نہ کوئی راستہ نکالیں گے اور خود ہی کچھ نہ کچھ کر کے اس کو حاصل کریں گے. میں نہ آپ کو کوئی ڈائٹ پلان دے سکتی ہوں، نہ ریسیپی دے سکتی ہوں، کیونکہ میرے پاس ہے نہیں، ورنہ میں خود ہی اس کو اپنے لیے اپنا لیتی. لیکن مجھے پتا ہوتا ہے کہ اگر مجھے صبح ارلی مارننگ کہیں نکلنا ہے تو میں رات کو کوئی ایسا کھانا نہیں کھاتی ہوں کہ میری طبیعت خراب ہو جائے. اٹس ویری نارمل. ٹریول کرنے سے پہلے ہم سوچتے ہیں نا کہ اچھا بھی کل صبح ٹریول کرنا ہے، آج ذرا ہم لائٹ رکھیں اپنے آپ کو. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے سامنے کوئی بڑا کام ہوتا ہے آپ خود ہی خیال کرتے ہیں اپنا. تو یہ کام جو ہے نا، بس اس کے اوپر دیکھیں. اور کام نہیں ہوتا تو چلو آج یہ منگا کے کھا لو، آج وہ پکا کے کھا لو، آج ادھر ویکیشن موڈ میں رہتا ہے انسان ہر وقت. تو یہ نہیں کرنا چاہیے. اب آتی ہے ہمارے پاس حرام چیزوں کی لسٹ. اللہ کی طرف سے اگر کوئی پابندی تم پر ہے تو وہ یہ کہ مردار نہ کھاؤ، خون سے اور سور کے گوشت سے پرہیز کرو، اور کوئی ایسی چیز نہ کھاؤ جس پر اللہ کے سوا کسی اور کا نام لیا گیا ہو. ہاں، وہ شخص جو مجبوری کی حالت میں ہو ان میں سے کوئی چیز کھا لے بغیر اس کے کہ وہ قانون شکنی کا ارادہ رکھتا ہو یا ضرورت کی حد سے تجاوز کر جائے تو اس پر گناہ نہیں. اللہ بخشنے والا اور مہربان ہے. حرام کی لسٹ دے دی گئی، لیکن ایکسیپشنز کیا دی گئی ہیں کہ اگر مجبوری ہو جائے، اور مجبوری سے مراد کیا ہے کہ جان نکل رہی ہو، اتنا برا حال ہو گیا ہو تو کھا سکتا ہے. لیکن اس وقت بھی کھانے میں دو چیزوں کا احتیاط کرنا پڑے گا کہ آپ کا ارادہ قانون توڑنے کا نہیں تھا، زبان کے چٹخارے کے لیے نہیں کھایا تھا. اور علماء کہتے ہیں کہ پھر کتنا کھائے گا وہ شخص؟ اتنا ہی کھائے جتنے میں اس کی جان بچ جائے. مثال کے طور پہ اگر کسی کو 2 گھونٹ شراب پی کر کے جان بچ سکتی ہے تو وہ 2 پی سکتا ہے، 2.5 نہیں پی سکتا. مثال کے طور پہ بتا رہی ہوں، ٹھیک ہے؟ کیوں؟ اس لیے کہ بس جہاں تک ایکسیپشن تھی وہ یہ تھی کہ جب آپ کی حالت اضطرار کی ہو. جب آپ حالت اضطرار سے نکل گئے اب آپ تیسرا گھونٹ نہیں لے سکتے اور آپ اس کو انجوائے بھی نہیں کر سکتے. یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑا اچھا لگا، آپ کو کہنا پڑے گا کہ مجھے برا لگا، اور اپنے دل کو ٹٹول کے دل کو یاد دلانا پڑے گا کہ نہیں مجھے برا لگا. ہمیں تو اللہ کا شکر ہے اس طرح کے مسئلے نہیں آتے، لیکن یہ جو نیو مسلمز ہوتے ہیں نا، زیادہ تر لوگوں کے ساتھ ہی مسئلہ ہوتا ہے. کیونکہ سب سے پہلے جو چیز چھوٹتی ہے وہ پورک، بیکن سب سے زیادہ لوگوں کو رہتا ہے. لوگوں کے کہ ہمیں ابھی تک یاد آتا ہے کہ ہم بیکن کھائیں، کیونکہ جس چیز کا آپ کو شوق ہوتا ہے، عادت ہوتی ہے نا، تو وہ ان کے لیے بیکن چھوڑنا آسان ہوتا ہے لیکن اس کو بھولنا بڑا مشکل ہوتا ہے. اور یہ بڑی آزمائش ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو، اللہ تعالیٰ نے اس آزمائش میں نہیں ڈالا. لیکن میں واقعی کبھی کبھی حیرت سے سوچتی ہوں کہ وہ لوگ ہر روز سوچتے ہیں نہیں ہمیں اس کو یاد بھی نہیں کرنا، ہمیں اسے یاد بھی نہیں کرنا. اسی طرح ایک اور عورت کو میں جانتی ہوں کہ وہ چرچ کے قریب ہی رہتی ہیں، مسلمان ہیں، چرچ کے قریب رہتی ہیں. جو چرچ میں گھنٹے بجتے ہیں نا، کہتی مجھے اپنا بچپن یاد آ جاتا ہے
کہ میری امی ہم ساری بہنوں کی پونی ٹیل بنا کے لے جاتی تھی، اور مجھے اتنا، کیونکہ اب اس کی فیملی والے اس سے ملتے نہیں زیادہ تر، تو وہ کہتی ہے مجھے چرچ کی آواز آتی ہے تو میرا دل اس کی طرف جاتا ہے کہ مجھے وہ میموری بڑی اچھی لگتی ہے، پھر میں اپنے آپ کو واپس لاتی ہوں، نہیں مجھے اس کے بارے میں نہیں سوچنا. تو یہ آزمائشیں اللہ اس کا بھی اجر دیتا ہوگا کہ ہر دفعہ وہ گھنٹی میرے لیے مصیبت ہے. میں نے کہا مجھے تو لگتا ہے ہر دفعہ وہ گھنٹی آپ کے لیے ایک اچھا ہے، موقع بھی ہے اللہ سے قریب ہونے کا، اجر ملنے کا موقع. لیکن یہ جو دل کی کیفیت ہوتی ہے نا، اس کے اوپر قابو رکھنا چاہیے، یہی ہمارے بس میں ہوتی ہے نا، تو اسی پر اللہ اجر بھی دیتا ہے. حق یہ ہے کہ جو لوگ ان حکم کو چھپاتے ہیں جو اللہ نے اپنی کتاب میں نازل کیا اور تھوڑے سے دنیاوی فائدوں پر انہیں بھیٹ چڑھاتے ہیں، وہ دراصل اپنے پیٹ آگ سے بھر رہے ہیں. قیامت کے روز اللہ ہرگز ان سے بات نہ کرے گا، نہ انہیں پاکیزہ ٹھہرائے گا. ان کے لیے دردناک سزا ہے. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خریدی، مغفرت کے بدلے عذاب مول لیا. کیسا عجیب ہے ان کا حوصلہ، جہنم کا عذاب برداشت کرنے کے لیے تیار ہیں. یہ سب کچھ اس وجہ سے ہوا کہ اللہ نے تو ٹھیک ٹھیک حق کے مطابق کتاب نازل کی تھی، مگر جن لوگوں نے کتاب میں اختلافات نکالے وہ اپنے جھگڑوں میں حق سے بہت دور نکل گئے. یہ سارا کچھ ابھی تک ہم نے تحویل قبلہ کا سنا، اور اس کے بعد حرام حلال کی کچھ باتیں آئیں. اب دوبارہ بات آ رہی ہے جس میں کہ نیکی کیا چیز ہوتی ہے. صبغت اللہ ہم نے پیچھے پڑھی تھی بات کہ اللہ کا رنگ چڑھاؤ، نیکیاں کرو. یہ نیکیاں کی کیسے جاتی ہیں اور وہ ہوتی کیا چیز ہیں؟ کون سی وہ عمل ہیں یا کون سی وہ عادات ہیں جن کو ہم اپنے ڈیلی روٹین میں ایسا لے آئیں کہ ہماری شخصیت اس طرف چلی جائے جس طرف اللہ ہمیں جانا چاہتا ہے. نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو. یہاں پہ لفظ آیا ہے بر. بر کا لفظی مطلب ہوتا ہے وسعت، وہ چیز جو بہت بڑی ہو، جو بہت کشادہ ہو. اس لیے قرآن میں نیکی کے لیے بہت سے الفاظ آئے ہیں، جس میں سے ایک عمل صالح کا لفظ آیا نا، عمل صالح، نیک عمل. لیکن اس ہر چیز کی کوالٹی ہوتی ہے، اور کوالٹی میں وہ والا عمل جو سب سے زیادہ ہائی کوالٹی کی نیکی ہو اس کو بر کہتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا نیکی یہ نہیں ہے کہ تم اپنے چہرے مشرق یا مغرب کی طرف کرو. ابھی ہم نے قبلے کی چونکہ بات کی تھی، تو کہیں یہ مغالطہ نہ ہو جائے کسی کو کہ بس ہم تو قبلے کی طرف نماز پڑھتے ہیں، ہم بہت اچھے ہیں. جو بات ابھی میں نے پہلے آپ کو کہی تھی کہ وہ جو آپ کو گول دیا گیا ہے، وہ مقصد دیا گیا ہے، قبلہ دیا گیا ہے، وہ اصل میں کسی کام کرنے کی وجہ سے دیا گیا تھا. تو کام اہم ہے، ڈائریکشن اگر ہے تو وہ کسی طرف جانے کے لیے، کسی منزل تک پہنچنے کے لیے. یہودیوں اور عیسائیوں میں یہی ہوگا تھا کہ ایک مشرق کی طرف بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، ایک مغرب کی طرف بیٹھ کے عبادت کر رہے ہیں، اور آج تک وہی ہے بیت المقدس میں، وہ ان کے قبلے کی طرف نہیں جاتے یا ان کے قبلے کی طرف نہیں جاتے، اور آپس میں ان دونوں کے اختلافات ہیں. خاص کر کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو بہت ہی ہیوج ڈفرینس ہے، بہت ہی زبردست قسم کا اختلاف ہے. ان کا بھی یہ خیال ہے کہ ہم اچھے ہیں، اور ان کا بھی یہ خیال ہے ہم بہت اچھے ہیں. تو اللہ نے صاف صاف کہہ دیا ہے کہ کسی کو یہ مغالطہ نہ ہو جائے کہ جو ظاہری چیزیں ہوتی ہیں، آپ نے پہنا ہوا کیا ہے، اور آپ بیٹھے ہوئے کدھر ہیں، اور آپ کا نام کیا ہے، اور آپ کا کام کیا ہے، ان چیزوں سے کوئی دھوکہ نہ کھائے. بلکہ اصل چیز کیا ہے؟ اصل نیکی یہ ہے کہ آدمی اللہ کو اور یوم آخرت کو اور ملائکہ کو اور اس کی نازل کی ہوئی کتاب اور اس کے پیغمبروں کو دل سے مانے. اور ایمان لانے کے بعد پہلا مطالبہ اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہوتا ہے. پہلے تو آپ ایمان لے آئے، اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ اللہ کی محبت میں اپنا دل پسند مال سب سے پہلے کس کو دینا ہے؟ رشتہ دار. ہم سب سے پہلے غریبوں کو دیتے ہیں پیسے. ہمارے یہاں انڈیا پاکستان میں کم از کم یہ ضرور ہے کہ سب سے پہلے ہم غریبوں کو پیسہ دیتے ہیں، مسجدوں کو پیسہ دیتے ہیں، آرگنائزیشنز کو پیسہ دیتے ہیں. اپنے ماں باپ کو سب سے پہلے نہیں دیتے. آپ میں سے جن لوگوں کے بھی ماں باپ زندہ ہیں اور جو لوگ بھی نوکری کرتے ہیں، اور عورت کے لیے اسلام میں تو جو نوکری کرتی ہے اس پیسے پہ اس کا پورا حق ہے. اگر آپ کے والدین زندہ ہیں سب سے پہلے ان کا حق ہے، اس لیے کہ اللہ نے یہ کہا ہے کہ سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دو. اس کے بعد پھر کون آتا ہے؟ رشتہ دار، بہن بھائی. اس کے بعد آتے ہیں یتیم اور مسکین. اگر آپ کے پاس اتنا ہی پیسہ ہے کہ آپ نے اپنے ماں باپ کو دے دیا، ختم ہو گیا، کوئی ضرورت نہیں ہے مسکینوں یتیموں کو دینے کی. ذرا اس سے زیادہ ہے، بہن بھائیوں کی کوئی ضرورت ہے، ان کے بچے ہیں، ان کو تحفہ تحائف. ضروری نہیں ہوتا کہ ماں باپ کو اور بہن بھائیوں کو پیسہ دینے کا مطلب ہے کہ آپ ان کے غریب سمجھ کے یا ان کو وظیفہ مقرر کر دیں. نہیں، آپ ان کے بچوں کو دیں، کپڑا ان کو تحفے میں دے دیں، کسی کو دوپٹہ دے دیں، کسی کو کوئی کینڈی دے دیں، کچھ بھی دے دیں. لیکن یہ کیوں دیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے. تحفہ دینے سے محبت بڑھتی ہے، ویسے بھی کہا جاتا ہے. اس کے بعد پھر آپ یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کو دیں، اور ہاتھ پھیلانے والوں کو دیں، اور غلاموں کی رہائی پر خرچ کریں. اور اس کے بعد پھر کہا جا رہا ہے کہ پھر نماز قائم کریں اور زکوٰۃ بھی دیں. یہ زکوٰۃ کے علاوہ ہے سب کچھ، ٹھیک ہے نا. ماں باپ پہ تو ویسے ہی زکوٰۃ نہیں ہے،
لیکن یہاں پر اولاد کا تذکرہ نہیں کیا گیا، کیونکہ اولاد کو تو انسان چھک مار کے ہی دیتا ہے. وہ بچہ پیدا ہوا نہیں اور آپ نے اس پہ خرچے شروع کیے، اپنے اوپر بھی کرتا ہے اور بچوں پہ بھی کرتا ہے نا، ظاہر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے وہ خرچے لکھے ہی نہیں یہاں پر، کیونکہ وہ تو ضرورت ہی نہیں، وہ تو سبھی کر رہے ہوتے ہیں. یہاں ہی پر ڈنڈیاں مارتے ہیں ہم. لیکن ہم لوگ سب سے پہلے صدقہ خیرات غریبوں کو دے رہے ہوتے ہیں. غریبوں کو اگر نہیں دے سکتے، آپ کے پاس جو پیسے سب سے پہلے اپنے ماں باپ کو دیں، بہن بھائیوں کو دیں، اور توفتاً بھی دیں، ضرورتاً بھی نہ دیں، توفتاً بھی دیں. اس کے بعد پھر آپ نماز پڑھیں. کیوں نماز کا بعد میں حکم آ گیا؟ وہی والی بات جو وہاں ہم نے دیکھی تھی، وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ. جب تک دل کو آپ کنٹرول میں نہیں کرتے نا، عبادت آپ کو فائدہ نہیں دیتی. وہاں پر صبر آپ کا دل کا کنٹرول تھا، یہاں پہ پیسہ نکالنا مشکل کام ہوتا ہے. آپ سے اگر کوئی کہے ابھی نماز پڑھ لو، ایز اپوز ٹو آپ سے میں کہیں گے $2 آپ سب کو بانٹیں. نماز پڑھنا بہت آسان ہوتا ہے، 10 رکعت 20 رکعت نماز پڑھنا کوئی مشکل نہیں ہوتا کام. لیکن صدقہ خیرات، تحفہ، تحائف دینے کے لیے کچھ ایفرٹس بھی کرنی پڑتی ہیں. اور بعض دفعہ آپ کو لگتا ہے کہ مجھے اپنے لیے کچھ چاہیے تھا، میں آپ کو کیوں دے دوں؟ دل آڑے آ جاتا ہے نا. اصل میں نفس کی تربیت ہے. اس کے بعد پھر زکوٰۃ دو، اور اس کے بعد پھر نیکیوں کی اور تفصیلات بھی ہیں. اور نیک وہ لوگ ہوتے ہیں کہ جب وعدہ کرتے ہیں تو پورا کرتے ہیں. اور یہ وعدہ پورا نہ کرنا یہ ہمارے کلچر میں تو ایک عام بات ہے. کون کون سے وعدے ہوتے ہیں جس کو آپ وعدہ کہہ سکتے ہیں؟ میں کل آؤں گی، اتنے بجے آؤں گی، غائب. وعدہ نہ کریں نا. ہمارے یہاں تکلفاً لوگ کہتے ہیں کل ملاقات ہوتی ہے. ارے ہوتی ہے تو کہو، نہیں ہوتی ہے تو کہہ دو. کوئی بری بات نہیں ہے کہ ہم نہیں آ رہے کل. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ نہیں، کوئی کہے گا دیکھا آئی نہیں، بلایا ہی نہیں، سنایا نہیں، بتایا نہیں. یہ جو ہمارے یہاں خواہ مخواہ کے لچھے لگے ہوئے نا چیزیں گھماتے ہیں، تو یہ کلیئر باتیں ہونی چاہیے. وعدے انسان بالکل اس انفارمل سیٹنگ پہ بھی کرتا ہے. ایک وعدہ ہم نے اللہ سے بھی کیا تھا کہ ہاں ہم آپ کو اپنا رب مانتے ہیں. ایک وعدہ ہم اپنے مالک مکان سے بھی کرتے ہیں کہ ہم آپ کو کرایہ بھی دیں گے اور آپ کی مکان کو توڑے پھوڑیں گے نہیں. ایک وعدہ ہم نے اس ملک میں بھی آ کے کیا تھا کہ اس ملک کا قانون پر عمل کریں گے. پھر اسپیڈنگ بھی کر دیتے ہیں، کبھی کبھی دیکھتے ہیں پولیس نہیں آ رہی تو بیلٹ بھی کھول کے بیٹھ جاتے ہیں. کانشیس رہنا چاہیے انسان کو. یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں پہ عذاب نہیں مل رہا کہ آپ نے سیٹ بیلٹ نہیں پہنا تو آپ کو آج جہنم میں پھینکا جائے گا. بٹ اٹ شوز اے لاٹ اباؤٹ وٹ ٹائپ آف اے پرسن آر یو. بہت پتہ چلتا ہے کہ ایک شخص جو تنہائی میں یا اس وقت جب اسے کوئی نہ دیکھ رہا ہو تو وہ قانون توڑ دے، اور جب کوئی دیکھ رہا ہو تو فوراً قانون پہ عمل کر لے. اس سے اس کے دل کا کھوٹ نظر آنے لگتا ہے. جو کل میں نے صدیق کی بات کی تھی نا کہ انسان کو بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے ان اینڈ آؤٹ، کہ لوگ ہیں کہ تنہائی میں بھی کچھ بھی نہیں کرتا ہوگا. دیٹ ٹائپ آف اے پرسن اللہ تعالیٰ وہ ہمیں بنانا چاہتا ہے. تو چھوٹی چھوٹی چیزوں میں اور بڑے بڑے کام میں، 1 روپے کی کوئی بات ہو کہ 1 لاکھ کی کوئی بات ہو، آپ پر لوگ آنکھ بند کر کے بھروسہ کریں کہ یہ ہر حال میں صحیح بات کرے گی، ہر حال میں صحیح مشورہ دیں گی، ہر حال میں صحیح چیزوں کو ہی کریں گی، غلط کام نہیں کریں گی. تنہائی میں بھی کبھی ایسا نہیں ہوگا. بعض دفعہ لوگ، جیسے ہم آگے تک پہنچیں گے سورہ مطففین وغیرہ میں بھی تو وہ بات آئے گی کہ اتنی سی بھی ڈنڈی نہیں ماریں گی. میرا بچہ بھی بیٹھا ہوا تھا، میرے کزن کا بھی بچہ بیٹھا تھا، میں نے کھانا دونوں کو ساتھ کھلایا تو بڑا نوالا اپنے بچے کو کھلا دیا، چھوٹا نوالا اس کو کھلا دیا. اتنی سی چھوٹی چیز کو بھی اللہ پکڑتا ہے، کیونکہ یہ چھوٹی چیز جو ہوتی ہے نا یہ اندر کے کھوٹ کی وجہ سے ہوتی ہے. ادروائز اس کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی، اس کی ضرورت نہیں ہے. ہم سورہ مائدہ پہ پہنچیں گے تو ہم دیکھیں گے کہ ڈاکو جو ہوتے ہیں ان کی معافی کی پاسبلٹی نظر آتی ہے ہمیں اسلامی شریعت میں، چور کے لیے نظر نہیں آتی. اس لیے کہ چور عادی مجرم ہوتا ہے، ڈاکو حالات کی پیداوار ہوتے ہیں. حالات ٹھیک ہو جائیں ڈکیتی معاشروں میں ختم ہو جاتی ہے. چور چلتے پھرتے چیزیں اٹھا لیتا ہے کیونکہ اس کا دل خراب ہوتا ہے. تو بعض چیزیں بڑی چھوٹی ہوتی ہیں لیکن بہت خطرناک ہوتی ہیں، اور بعض چیزیں بہت بڑی ہوتی ہیں لیکن ان کو آپ ریموو کر سکتے ہیں اپنی زندگیوں سے. تو قرآن چھوٹے اندر کے گناہوں پر بہت زیادہ پن پوائنٹ کر کے بات بتاتا ہے. وعدے پورے کیا کرو، اور اگر کام نہیں کر سکتے تو نہیں وعدہ کرو. بچوں کو کہہ دینا کل ہم تمہیں کٹ کیٹ کھلائیں گے، نو. اگر کٹ کیٹ گھر میں ہے تو بولیے، نہیں ہے تو بچے سے جملہ پورا بولیے کہ اگر میں کل بازار گئی اور مجھے یاد رہا تو میں لاؤں گی ورنہ میں نہیں لاؤں گی. بچہ اعتبار کھو دیتا ہے کہ ہمیشہ جھوٹ بولتی ہیں، کیونکہ بچے کے لیے کٹ کیٹ اتنی بڑی چیز ہے، اتنی بڑی چیز ہے، چھوٹی سی چیز نہیں ہے. کیونکہ وہ آپ اس کی ماں ہیں، آپ کے ذریعے وہ دنیا سیکھ رہا ہے. اس نے آپ سے یہ سیکھا کہ ٹال دیا کرو باتوں کو. پھر وہ کبھی ہائی اسکول میں پہنچ کے ٹین ایج میں آپ کو ٹال دے گا، ارے امی کل بتا دوں گی نا کہاں جا رہی ہوں. یہ بہت چھوٹی سی چیز لگتی ہے، بڑے ہو کے بہت بڑی ہو جاتی ہے. وعدہ پورا کریں، وعدہ نہیں کر سکتے پورا نہیں کریں. تنگی مصیبت کے وقت میں حق و باطل کی جنگ میں صبر کریں. حق و باطل کی جنگ گھر میں بھی ہو جاتی ہے، میاں کے ساتھ بھی، اور میدان میں بھی ہوتی ہے. صبر کریں.
یہی راز باز لوگ ہیں، یہی متقی لوگ ہیں. تقوی، رمضان کا حاصل، روزے کا حاصل تقوی ہے. تقوی والے لوگ صبر کرتے ہیں. تقوی کا مطلب ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو روکنا. ابھی موقع نہیں آیا ہے اس لیے میں کھانا نہیں کھاؤں گی. صبر بھی یہی سکھاتی ہے، ابھی موقع نہیں ہے اس لیے میں نہیں بولوں گی. جب کبھی موقع آئے گا تو بول دیں گے، موقع نہیں آئے گا تو نہیں بات کریں گے. ضروری نہیں ہے کہ ہر بات ابھی بولیں، ابھی سارٹ آؤٹ کریں، ابھی سارے بیٹھیں، ابھی سب چیزوں کو سالو کریں. یہی تقوی والے لوگ ہیں. اب احکامات کی بات آ رہی ہے ایک کے بعد ایک. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے لیے قتل کے مقدموں میں قصاص کا حکم لکھ دیا گیا. آزاد آدمی نے قتل کیا ہو تو اسے آزادی سے بدلہ لینا ہوگا. غلام قتل ہو تو غلامی قتل کیا جائے گا. عورت اس جرم کی مرتکب ہو تو اس عورت سے قصاص لیا جائے گا. ہاں اگر کسی قاتل کے ساتھ اس کا بھائی کچھ نرمی کے لیے تیار ہو تو معروف طریقے کے مطابق خون بہا کا تصفیہ ہونا چاہیے، اور قاتل کو لازم ہے کہ راستی کے ساتھ خون بہا ادا کرے. یہ تمہارے رب کی طرف سے تخفیف اور رحمت ہے. اس پر بھی جو زیادتی کرے اس کے لیے دردناک سزا ہے. عقل اور خرد رکھنے والوں، تمہارے لیے قصاص میں زندگی ہے. امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. قصاص کے بارے میں آپ کو پتا ہوگا کہ اس کا مطلب کیا ہوتا ہے. خون کا بدلہ خون. لیکن لفظ قصاص، صرف لفظ قصاص کے معنی آپ کو بتا دوں، بہت ساری باتیں سمجھ میں آ جاتی ہیں. اکثر لوگ اس کمیونٹی میں تو بہت زیادہ، کمیونٹی سے مراد یہ کہ ویسٹرن کلچر میں قصاص کو لوگ ٹرانسلیٹ کرتے ہیں انگریزی میں کیپٹل پنشمنٹ. یہ لفظ قصاص کے معنی نہیں ہے. کیپٹل پنشمنٹ کا مطلب ہے ڈیتھ پینلٹی. ڈیتھ پینلٹی ہر کنٹری میں دی جاتی ہے، ضروری نہیں کہ خالی اسلام دے. تو جب انگریزی میں لوگ اسلام کا کو برا بھلا کہتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اسلام میں کیپٹل پنشمنٹ ہے. کیپٹل پنشمنٹ نہیں ہے اسلام میں. اسلام میں قصاص ہے. قصاص کا لفظ نکلا ہے قاف صاد اور سواد. اردو زبان میں آپ لفظ استعمال کرتے ہیں قصہ. ایک ہوتا ہے کہانی، ایک ہوتا ہے قصہ. کہانی اور قصے میں کیا فرق ہوتا ہے؟ کہانی چھوٹی ہوتی ہے، قصہ بڑا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور قصہ جو ہوتا ہے اس کے لفظی معنی ہوتے ہیں کسی کے قدم کے نشان پہ چلتے 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 وہاں پہنچ جانا جہاں سے بات شروع ہوئی تھی. یہ لفظی معنی ہیں قصہ کے. قص. قتل کے مقدمے میں قصاص کا حکم دینے کا مطلب یہ ہے کہ آپ پوری چیزوں کا جائزہ لیں گے. کیا ہوا، کسی نے قتل کیا تو کیوں کیا، انسینٹیو کیا تھا، حالات کیا تھے، یہ کیوں ہوا، وہ کیوں ہوا. یہ ساری چیزیں معلوم کرتے 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 تک آپ یہ نہیں کر سکتے کہ اس کنٹری میں قانون یہ ہے کہ جو شخص کسی کو قتل کرے گا اسے قتل کر دیا جائے گا. یہ نہیں ہے. آپ پہلے معلوم کریں گے قصہ سے. واز اٹ این ایکسیڈنٹ، کسی نے اس کو پرووک کیا تھا، کوئی غلط فہمی ہوئی تھی، کیا ہوا تھا. مطلب پوری چیزوں کا. چونکہ لفظ قصہ کے معنی ہوتے ہیں کہ قدم کے نشان پہ چلنا، اس کا مطلب ہوتا ہے ہر اسٹیپ کے اوپر بات کی جائے گی. اور اس کے بعد جب ساری بات کھل جائے تو پھر کیا ہوگا؟ پھر یا تو قاتل کو سزا دے دی جائے گی یا مقتول کے گھر والے اسے معاف کر سکتے ہیں. دنیا کے کسی قانون میں ایسا نہیں ہے. امریکہ میں اگر کوئی سیریل کلر پکڑا جاتا ہے تو اگر جج اس کو ڈیتھ پینلٹی دے دیتا ہے تو مقتول کے گھر والے اس کے خلاف کچھ نہیں کر سکتے، کیونکہ یہ لا آف دا لینڈ ہے کہ آپ اب بیچ میں نہیں بول سکتے جا کر کے کہ جی اگر سینٹنس ہو گئی اس کو ڈیتھ سینٹنس، کوئی چینج نہیں کر سکتا اس کو. اسلام میں چینج کر سکتے ہیں. قاضی کا حکم بھی چینج کیا جا سکتا ہے اگر گھر والے کہیں کہ نہیں ٹھیک ہے ہم اس کو نہیں ڈیتھ پینلٹی دے رہے، کیونکہ یہ اللہ نے کیا ہے. لیکن اللہ نے جو یہ کہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. اب اس کو بھی لوگ یہ کہتے ہیں کہ کیپٹل پنشمنٹ کی وجہ سے زندگی کیسے ملتی ہے؟ کیپٹل پنشمنٹ کی وجہ سے تو لوگ مرتے ہیں. تو وہی والی بات کہ کیپٹل پنشمنٹ ہے ہی نہیں. اس کا مطلب یہ ہے کہ انصاف مکمل کیا جائے گا، پوری طرح کیا جائے گا، اور اس چیز کو پورا ڈسکلوز کیا جائے گا کہ کیا وجوہات بنی تھی، اور جو وجوہات تھیں پھر ان کو آئندہ کے لیے روکنے کی کوشش بھی کی جائے گی. جس طرح کہ آپ کو پتا ہوگا کہ جس سال قحط پڑ گیا تھا تو حضرت عمر نے اس زمانے میں چوری کے پھر لوگوں کے ہاتھ کاٹنے کی سزا کو مؤخر کر دیا تھا کہ جب لوگ بھوکے ہیں، حکومت انہیں کھانا نہیں دے رہی تو بھوکا کیا کرے گا؟ جب بازار میں کھانا نہیں مل رہا، لوگوں کے پاس نوکری نہیں، تو چوری تو ہوگی نا. ہمارے ہاں اسلام نافذ کر دیا جاتا ہے ماحول بنانے سے پہلے. جب تک حکومتیں ماحول نہیں بناتی سزائیں نافذ نہیں کی جا سکتی. تو قصاص کا حکم ہے لیکن اسلامی معاشرے میں ہے جہاں عدل بھی ہوگا، انصاف بھی ہوگا، لوگ بھوکے ننگے بے آسرا پریشان حال نہیں ہوں گے. اس پر پھر اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو اس کو سزا ملے گی. زنا کی سزا کا بھی حکم قرآن میں موجود ہے، چور کی سزائیں بھی ہے، ڈاکو کی سزا بھی ہے. لیکن ان سب سے پہلے ماحول بنے گا. اگر ماحول میں بے حیائی ہے اور نوجوان لڑکے لڑکیوں کو پرووک کرنے والی چیزیں موجود ہیں تو زنا کی سزا نہیں دی جائے گی اسلامی معاشرے میں. اگر لوگ بھوکے ہیں تو چوری کی سزا نہیں دی جائے گی. اگر پولیٹیکل وائلنس ہے تو ڈاکو کی سزا نہیں دی جائے گی. اسلام از ویری کلیئر اباؤٹ دیز تھنگس.
ہم سارے ماحول کو نکال دیتے ہیں، خالی سزاؤں کے اوپر بات کرتے رہتے ہیں، تو لوگوں کو سمجھ میں نہیں آتا کہ اسلام سخت سزائیں کیوں دیتا ہے. اسلام سخت سزائیں سب سے آخر میں دیتا ہے. سارا کچھ سکھایا، سمجھایا، سب کچھ دے دیا، پھر بھی اگر کوئی حکم توڑے گا تو اب اس کو سزا ملے گی، کیونکہ یہ تو کامن سینس کی بات ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اسی لیے کہا ہے کہ قصاص میں زندگی ہے. اے عقل رکھنے والو، اب تم سے امید ہے کہ تم اس قانون کی خلاف ورزی سے پرہیز کرو گے. وصیت کے احکامات آتے ہیں کہ تم پر فرض کیا گیا ہے کہ تم میں سے جب کسی کی موت کا وقت آئے اور وہ اپنے پیچھے مال چھوڑ رہا ہو تو والدین اور رشتہ داروں کے معروف طریقے سے وصیت کرے. یہ حق ہے متقی لوگوں پر. پھر جنہوں نے وصیت سنی اور بعد میں اسے بدل ڈالا تو اس کا گناہ ان بدلنے والوں پر ہوگا. اللہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. البتہ جس کو یہ اندیشہ ہو کہ وصیت کرنے والے نے نادانستہ یا قصدن حق تلفی کی ہے اور پھر معاملے سے تعلق رکھنے والوں کے درمیان وہ اصلاح کرے تو اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اللہ بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. وصیت کے احکامات آگے بھی آئیں گے، ہم وہاں دیکھیں گے، لیکن یہ آپ کو میں ابھی سے ہیڈز اپ دے دیتی ہوں کہ وصیت کے احکام پہ ہم کوئی سوال جواب نہیں لیں گے. 2 وجوہات کی بنا پر. ایک تو یہ کہ وصیت کے سوال جواب کا ٹائم نہیں ہے. دوسری بات یہ کہ میں کوالیفائڈ نہیں ہوں کہ میں آپ کو ان سوالوں کے جواب دوں، تو میں آپ کو ان کے سوالوں کے جواب نہیں دوں گی. روزے کے احکامات آ رہے ہیں. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے انبیاء کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع یہ ہے کہ تم میں تقویٰ کی صفت پیدا ہوگی. یہ میں اور آپ اپنا گول بنا لیں، لعلکم تتقون، کہ اصل میں ہم ابھی رمضان میں جو جائیں گے تقویٰ حاصل کرنے کے لیے جائیں گے. جو اصل مقصد ہوگا کہ ہم 30 دنوں یا 29 دنوں کے بعد اپنے آپ کو جو چیک کریں گے وہ یہ چیک کریں گے کہ میرا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا. کوئی بھی، جیسے آپ ڈائٹنگ کی سب سے زیادہ مثال سمپل سمجھنے کے لحاظ سے ہوتی ہے کہ اگر آپ نے فیصلہ کیا ہوا کہ میں 10 پاؤنڈ وزن کم کروں گی تو آپ اپنی پوری جو ریجیمنٹ ایکسرسائز کی اور فوڈ میل پلان کی، اس کے بعد آپ اس اسکیل پہ چڑھ کے کھڑے ہو کے دیکھتے ہیں کہ وزن لوز ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طرح چاند رات کو چیک کریں کہ میرا تقویٰ بڑھا کہ نہیں بڑھا. اور وہ پتہ کیسے چلے گا؟ برداشت ہے کہ نہیں. آج رات کے بعد سے اب میں برداشت کرنے کے قابل ہوں یا پھر گیون کر دیتی ہوں اپنی ٹیمپٹیشنز کو. پتہ چل جائے گا کہ کتنا فائدہ ہوا کہ کیا نہیں ہوا. چند مقرر دنوں کے روزے ہیں. اگر تم میں سے کوئی بیمار ہو یا سفر میں ہو، دوسرے دنوں میں اتنی ہی تعداد پوری کر لے. جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں اور پھر نہ رکھیں تو وہ فدیہ دے دیں. کل میں نے آپ سے کہا تھا قرآن کی کچھ آیات ایسی ہیں جو کہ پڑھی جاتی ہیں لیکن ان پر عمل نہیں کیا جاتا. یہ ہے اس کی مثال کہ جو لوگ روزہ رکھنے کی قدرت رکھتے ہیں پھر بھی نہیں رکھتے تو وہ فدیہ دے دیں. یہ حکم آیا تھا کب؟ جب شروع میں رمضان یہ روزے فرض کیے گئے تھے، کیونکہ لوگوں کے لیے نئی چیز تھی کہ 30 دن کے روزے رکھے جا رہے ہیں. تو اس وقت ان کو کہا گیا تھا کہ چلیں ٹھیک ہے، آپ روزہ نہیں رکھ سکتے تو چلیں، نہ رکھ سکے تو فدیہ دے دیں. اور پھر ایک روزے کا فدیہ ایک مسکین کو کھانا کھلانا ہے. اور جو کوئی اپنی خوشی سے کچھ زیادہ بھلائی کر لے تو وہ اس کے لیے بہتر ہے. یعنی کہ اس وقت یہ بھی حکم دیا گیا تھا کہ روزہ نہ رکھ سکتے ہو تو فدیہ دے دو، اور اگر کوئی شخص روزہ بھی رکھ لے اور فدیہ بھی دے دے تو یہ بھی بہت اچھی بات ہے. تو یہ اسی کے لیے بہتر ہے. لیکن اگر تم سمجھو تو تمہارے حق میں اچھا یہی ہے کہ تم روزہ رکھو. یہ ان کو ریکمنڈیشن دی جا رہی تھی کہ نہیں رکھ سکتے ہو تو ٹھیک ہے لیکن رکھو تو یہ زیادہ بہتر ہے. اور یہ حکم اب منسوخ ہو گیا، لیکن اس کی آیت یہاں پر ہے، ہم اس کی تلاوت کرتے ہیں لیکن ہم اس پہ عمل نہیں کرتے. اور اس کے بعد پھر جو آیت نازل ہوئی وہ کیا تھی؟ رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا جو انسانوں کے لیے سراسر ہدایت ہے اور ایسی واضح تعلیمات پر مشتمل ہے جو راہ راست دکھانے والی ہے، حق و باطل کا فرق کھول کر رکھ دینے والی ہے. لہٰذا اب سے جو شخص اس مہینے کو پائے اس کے اوپر لازم ہے کہ اس پورے مہینے کے روزے رکھے. جو کوئی سفر میں ہو یا مریض ہو تو وہ دوسرے دنوں میں روزوں کی تعداد پوری کرے. اللہ تمہارے ساتھ نرمی کرنا چاہتا ہے، سختی نہیں کرنا چاہتا. یہ طریقہ اس لیے بتایا جا رہا ہے تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر سکو اور جس ہدایت سے اللہ تعالیٰ نے تمہیں سرفراز کیا اس پر اللہ کی کبریائی کا اظہار و اعتراف کرو اور شکر گزار بنو. تو سمجھ میں آ گئی نا بات کہ پچھلی آیت پڑھی جا رہی ہے، عمل نہیں کیا جا رہا، اور وہ والی آیت منسوخ تھی اور یہ اس کی ناسخ ہے. ناسخ کا مطلب ہوتا ہے کہ جس کا حکم اب ویلڈ ہوگا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرے بندے اگر تم سے میرے متعلق پوچھیں تو تم انہیں بتا دو کہ میں ان سے قریب ہی ہوں. پکارنے والا جب مجھے پکارتا ہے میں اس کی پکار سنتا ہوں، جواب دیتا ہوں. لہٰذا انہیں چاہیے کہ میری دعوت پر لبیک کہیں، مجھ پر ایمان لائیں. یہ بات تم انہیں سنا دو شاید کہ وہ راہ راست پا لیں. تمہارے لیے روزوں کی راتوں میں اپنی بیویوں کے پاس جانا حلال ہے. وہ تمہارے لیے لباس ہیں اور تم ان کے لیے لباس ہو. اللہ کو معلوم ہو گیا ہے کہ تم لوگ چپکے اپنے آپ سے خیانت کر رہے تھے، مگر اس نے تمہارا قصور معاف کر دیا اور تم سے درگزر فرمایا. اب تم اپنی بیویوں کے ساتھ رات کو گزارو اور جو لطف اللہ نے تمہارے لیے جائز کیا اسے حاصل کرو. نیز راتوں کو کھاؤ پیو یہاں تک کہ تم کو سیاہی شب کی دھاری سے سفید صبح کی دھاری نمایاں نظر آ جائے. تب یہ کام چھوڑ کر رات گئے تک اپنا روزہ پورا کرو. اور جب تم مسجدوں میں معتکف ہو تو بیویوں کے پاس نہ جاؤ. یہ اللہ کی باندھی ہوئی حدیں ہیں، ان کے قریب نہ پھٹکنا. اس طرح اللہ اپنے احکام لوگوں کے لیے بصراحت بیان کرتا ہے. توقع ہے کہ وہ غلط رویے سے بچیں.
اس میں روزے کے کچھ مسائل ہیں اور ان کا تعلق اصل میں ان لوگوں کے کلچر سے تھا. ان کے کلچر میں کچھ چیزیں, اور یہ کلچر جو ہوتا ہے نا یہ بہت انسان کو کنفیوز کرتا ہے, اس لیے کہ کلچر کے ساتھ ہم کرتے کیا ہے کہ کلچر کو جب ہم مذہب کے اندر لے کر آتے ہیں تو ہم مذہب کے ساتھ دو معاملے کرتے ہیں. یا تو ہم مذہب کو کچھ زیادہ ہی پیس آف کیک بنا لیتے ہیں کہ کسی کی بھی ضرورت نہیں ہے, اس کی بھی ضرورت نہیں ہے, یا ہم اس کو اتنا مشکل بنا لیتے ہیں جتنا اللہ نے کہا نہیں ہوتا. اور یہاں ان کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا کہ ان لوگوں نے یہ سوچ لیا تھا ذہن میں, ابھی یہ حکم نہیں آیا تھا کہ افطار سے لے کے فجر کے دوران میں آپ کے لیے کھانا پینا اور وہ ساری پابندیاں ہٹ گئی ہیں, تو ان لوگوں نے خود ہی ازیوم کیا کہ پورے مہینے کے لیے پابندیاں ہمارے پاس ہونی چاہیے, رات کو ہم کھانا بھی نہیں کھائیں گے, رات کو ہم آرام بھی نہیں کریں گے. لیکن یہ چل نہیں سکا, اور پھر کچھ نہ کچھ کبھی نہ کبھی انسان کمزور پڑ جاتا ہے, اور اس کے بعد وہ پریشان ہونے لگے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ راتوں کے وقت تمہارے لیے یہ سب کچھ جائز ہے, لیکن اللہ تعالیٰ نے جو حدود اب بنا دی ہے اب ان کے قریب نہ پھٹکنا, اور اللہ نے صاف صاف لوگوں کو ہدایت اب دے دی ہے اس توقع پر کہ وہ اب غلط رویے سے بچیں گے. روزے میں حلال سے بچنے کو کہا جاتا ہے, رائٹ, روزے کی حالت میں. اب روزے کی حالت میں اب جو ہے وہ حرام سے بچنے کا موضوع آ رہا ہے. اور تم لوگ نہ تو آپس میں ایک دوسرے کے مال ناروا طریقے سے کھایا کرو, اور نہ ہی حاکموں کے آگے ان کو اس غرض سے پیش کیا کرو کہ تمہیں وہ دوسروں کے مال کا حصہ قصداً ظالمانہ طریقے سے کھانے کا موقع دے دیں. یعنی کہ رشوت, وہاں حلال کو منع کیا گیا تھا, اب حرام کو کھانے کو منع کیا گیا. کل میں نے آپ سے کہا تھا نا کہ سوالات موجود ہیں قرآن میں جو صحابہ نے کیے, یہ ایک مثال آ گئی. یسألونک عن الاہلہ, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگ تم سے چاند کی گھٹتی بڑھتی صورتوں کے بارے میں پوچھتے ہیں. یہ لفظ اہلہ جو ہے نا یہ ہلال سے نکلا, آپ کو پتا ہوگا پہلا جو فرسٹ مون ہوتا ہے اس کو ہلال کہتے ہیں. اہلہ کا اصل مقصد کیا ہوتا ہے, آپ اردو میں نہیں بولتے کبھی ہلہ بول دیا کسی نے, یہ ہلہ کا کیا مطلب ہوتا ہے, شور مچانا. ہلہ یہ اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے. چاند کے پہلی چاند کو ہلال اسی لیے کہتے ہیں کہ اب تو خیر چاند دیکھنے کا بھی رواج نہیں ہے اور نظر بھی نہیں آتا, پولوشن بھی اتنی زیادہ ہوگی. ہم چھوٹے تھے, مجھے یاد ہے ہم چھت پہ چڑھ کے چاند دیکھتے تھے, نظر آتا, سب لوگ کہتے تھے چاند نظر آ گیا, چاند نظر آ گیا. تو یہ چاند جب نظر آتا ہے تو سارے لوگ اکٹھے چیختے ہیں, ہلہ ایک ہو جاتا ہے, ہلہ گلہ جس کو آپ اردو میں کہتے ہیں. اسی لیے فرسٹ مون کو عربی زبان میں ہلال کہا جاتا ہے کہ اس تاریخ کو سارے لوگ اکٹھے بولتے ہیں, تو یہ ہلال ہے. تم سے یہ لوگ پوچھتے ہیں کہ یہ اہلہ, یہ چاند جو نکلتا ہے پہلی, اس کی ریزن کیا ہے. اب کوئی بھی جواب دیا جا سکتا تھا. اللہ یہ بھی بتا سکتے تھے کہ بھئی یہ زمین اس طرح گھومتی ہے تو چاند یوں نظر آتا ہے, اس کی سائنٹیفک ریزنز بھی ہو سکتی تھیں, تاریخیں بنائی جاتی ہیں, کوئی بھی ریزن بتا سکتے تھے. چاند ڈیٹس جو کیلنڈر ہوتے ہیں اس کی تو بڑی ریزنز ہوتی ہیں نا, ٹائم ٹیبل ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ. اللہ نے صرف وہی بات بتائی جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے, اور وہ کیا تھی, کہو لوگوں کے لیے تاریخوں کا تعین اور حج کی علامت ہے. زندگی کا مقصد کیا ہے, آرگنائزڈ رہیے اور اللہ کی عبادت کیجیے. اللہ کی عبادت آرگنائزیشن کے بغیر ہو نہیں سکتی, اور آرگنائزیشن کا مقصد اللہ کی عبادت کرنا ہے. یہی دو چیزیں تھیں, اللہ تعالیٰ نے یہ جواب دے دیے. یہ چاند کیوں گھٹتا بڑھتا رہتا ہے, اس لیے تاکہ لوگوں کو تاریخیں پتہ چلیں اور لوگوں کو یہ پتہ چلے کہ عبادت کس تاریخوں میں کی جاتی ہے. سمجھ میں آئی, فلسفی بڑی ڈیپ ہے اس کے اندر. اس کے علاوہ ان سے یہ بھی کہو کہ کوئی نیکی کا کام نہیں ہے کہ تم اپنے گھر میں پیچھے کی طرف سے داخل ہوتے ہو. نیکی تو اصل میں یہ ہے کہ آدمی اللہ کی ناراضگی سے بچے, لہٰذا تم اپنے گھروں کے دروازوں سے ہی آیا کرو, البتہ اللہ سے ڈرتے رہو, شاید کہ تمہیں فلاح نصیب ہو جائے. یہاں پر بھی ایک بات آئی تھی, وہ یہ آئی تھی کہ عرب لوگوں کا یہ خیال تھا کہ جب آپ نے ایک دفعہ حج کے لیے احرام باندھ لیا تو اب آپ دروازوں سے داخل ہو کے گھر کے اندر اگر جائیں گے تو اس کا مطلب آپ واپس دنیا میں چلے گئے. تو دنیا میں واپس جانا تو غلط بات ہے, اب تو آپ اللہ کے راستے میں نکل گئے. اب اگر کسی کام سے جانا پڑ جائے تو کہتے تھے دروازے سے مت جاؤ, کھڑکی سے کود کے چلے جاؤ. تو پھر وہ اس طرح کر لیتے تھے. اور یہ اس طرح کی چیزیں ہمارے یہاں بھی آتی ہیں, بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, اس کو ایسے کر لو تو اس کو ویسے کر لو. کونڈے وغیرہ کھائے جاتے ہیں نا کہ یہاں بیٹھ کے کھا لو, نہیں تو وہاں بیٹھ کے کھا لو, تو اس کو نہیں کھلاؤ تو اس کو نہیں کھلاؤ. اس کا تذکرہ پوری سورہ انعام میں آ جائے گا. یہ جو رسم و رواج بنتے ہیں نا, اس کی اصل وجہ کیا ہوتی ہے, اللہ کے حکم کو توڑنے کے لیے. کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ کہتے ہیں نا سانپ بھی مر جائے لاٹھی بھی نہ ٹوٹے, وہ والا معاملہ. یہ کام بھی ہو جائے گا اور جیسے نعوذ باللہ اللہ کو تو پتہ ہی نہیں چلے گا کہ آپ نے کیا کیا. تو گھر میں بھی چلے جائیں گے لیکن دروازے سے نہیں جائیں گے, کھڑکی سے چلے جائیں گے. تو اللہ نے کہا کہ دروازوں سے ہی جایا کرو. اصل بات یہ ہے کہ اللہ سے ڈرا کرو. زندگی میں اللہ سے ڈرنا چاہیے. ادر دین دیٹ آپ کے عمل سے اوپر نیچے ہونے سے اللہ کو نہ کوئی فرق پڑتا ہے اور نہ آپ کو کوئی فرق پڑتا ہے. اور تم اللہ کی راہ میں ان لوگوں سے لڑو جو تم سے لڑتے ہیں, مگر زیادتی نہ کرو. اللہ زیادتی کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا. ان سے لڑو جہاں بھی تمہارا ان سے مقابلہ ہو, انہیں نکالو جہاں سے انہوں نے تم کو نکالا. اس لیے کہ قتل اگرچہ بہت برا ہے مگر فتنہ اس سے بھی زیادہ برا ہے. مسجد حرام کے قریب جب تک وہ تم سے نہ لڑیں تم بھی نہ لڑو.
مگر جب وہ وہاں لڑنے سے نہ چوکے تو تم بھی بے تکلفی سے انہیں مارو، کیونکہ ایسے کافروں کی یہی سزا ہے۔ کل میں نے آپ کو کہا تھا نا، کافر کا لفظ قرآن میں مختلف معنوں میں سمجھا جاتا ہے۔ یہاں پر کافر کا مطلب نان مسلم نہیں آئے گا، اس کا مطلب ہوگا وہ لوگ جو دشمن ہیں، اینٹائی بلیورز ہیں، اینٹی مسلم ہیں، اینٹی اسلام ہیں، وہ لوگ وہ آپ کو ختم کرنا چاہتے ہیں، وہ آپ پر اٹیک کر رہے ہیں، تو تم بھی ان سے لڑو۔ حالانکہ وہ والی جگہیں جو ہیں مسجد حرام ہے یا وہ ساری جگہیں جہاں پہ لڑنا منع ہے، لیکن اگر وہ وہاں تم پر حملہ کر دیں تو تم بھی پھر اپنے آپ کو بچاؤ گے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو جان لو کہ اللہ معاف کرنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تم ان سے لڑتے رہو یہاں تک کہ فتنہ باقی نہ رہے، دین اللہ کے لیے ہو جائے۔ پھر اگر وہ باز آ جائیں تو سمجھ لو کہ ظالموں کے سوا کسی پر بھی دست درازی روا نہیں ہے۔ اور یہ بار بار اسلام میں قرآن میں جہاد کے احکامات اور قتال کے احکامات، جنگوں کی بہت تفصیل اب آنورڈز آتی چلی جائے گی۔ سورہ انفال، سورہ توبہ تو پوری جنگوں پر ہی ہوگی، لیکن وہاں میں پہنچوں گی تو آپ کو تھوڑا سا بتا بھی دوں گی کہ اسلام میں جہاد کا مطلب کیا ہوتا ہے اور وہ ہوتا کیوں ہے۔ لیکن یہاں پر بھی ایک چھوٹی سی بات کہ جب بھی جنگ کی کوئی بات آ رہی ہے اور جنگ کرنے کا کوئی بات بتائی جا رہی ہے تو وہاں ایکسیپشنز ضرور بتائی جائیں گے کہ وہاں جنگ تو ہے لیکن یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا، یہ نہیں کرنا۔ ڈونٹس جو ہیں جنگ کے، ان کو قرآن بہت اچھی طرح سے ہائی لائٹ کرتا ہے، اور یہ بہت یونیک بات ہے۔ اور خاص کر کے میں اور آپ پچھلے کوئی 20-25 سالوں سے جنگ دیکھ رہے ہیں، رشیا کی شروع سے ہوتے ہوتی آج تک چلی گئی، جس بے دریغ طریقے سے انسانوں کو مارا جا رہا ہے، بچوں کو، عورتوں کو کارپیٹ بامبنگ کر کے سویلائزیشنز کو ختم کیا جا رہا ہے۔ یہ سارا کچھ جمہوریت کے نام پہ ہو رہا ہے، آزادی کے نام پہ ہو رہا ہے، اور ماڈرنزم کے نام پہ ہو رہا ہے، اور پتہ نہیں کس چیز کے نام پر ہو رہا ہے۔ اور اسلام کو کہا جاتا ہے کہ اسلام ٹیررزم کا مذہب ہے اور یہ کرتا ہے، اور اسلام تلوار پہ پھیلا ہے، اور پتہ نہیں کیا کیا باتیں۔ لیکن اگر آپ قرآن پڑھتے ہیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اسلام جنگ کے بارے میں تو پہلے تو کوشش کرتا ہے اوائڈ ہو، لیکن اگر ہوتی بھی ہے جنگ، اور اسلام دونوں جنگیں کرتا ہے، اوفینسو بھی کرتا ہے، ڈیفینسو بھی کرتا ہے۔ یہ بھی مسلمانوں میں بڑا غلط ہے۔ ہم خاص کر کے اب جو ریسنٹلی جو دنیا میں اتنی جنگیں ہو رہی ہیں تو مسلمان اپنے آپ کو اچھا ثابت کرنے کے لیے بار بار یہ کہتے ہیں کہ نہیں اسلام جنگ کی ابتدا نہیں کرتا ہے، اسلام تو صرف جب جنگ اس کے اوپر مسلط کی جاتی ہے تو اپنا دفاع کرتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے، اسلام اقدامی جنگ بھی کرتا ہے، جس کو اوفینسو جنگ کہتے ہیں، کہ وہ سٹارٹ بھی کرتا ہے لیکن ریزنز کی وجہ سے کرتا ہے، زمین کو بڑھانے کے لیے اور تیل لینے کے لیے اور غلے پہ قبضہ کرنے کے لیے، ان چیزوں کے لیے نہیں کرتا ہے۔ اسلام جنگ کی ابتدا بھی کرتا ہے لیکن کرپشن ختم کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جب انسانوں پہ ظلم ہو رہا ہوتا ہے تو مسلمان اٹھتے ہیں اور جا کر کے انسانوں کے ساتھ ہونے والا ظلم ختم کرتے ہیں، لیکن پھر اس جنگ کے اندر بہت کلیئر لائنز ہوتی ہیں کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا، اور اس کا پورا تذکرہ پھر قرآن میں بہت جگہ جگہ موجود ہے۔ ماہ حرام کا بدلہ ماہ حرامی ہے، تمام حرمتوں کا لحاظ برابری کے ساتھ ہوگا، لہٰذا جو تم پر دست درازی کرے تم بھی اس پر اسی طرح دست درازی کرو، البتہ اللہ سے ڈرتے رہو، جان رکھو کہ اللہ انہی لوگوں کا ساتھ ہے جو حدود کو توڑنے سے پرہیز کرتے ہیں۔ 4 حرمت کے مہینے ہیں نا، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب، ان 4 مہینوں میں جنگ کی ابتدا کرنا مسلمانوں کو منع ہے، لیکن یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ حرمت کے مہینے میں جنگ نہیں کرنی ہے، مسجد حرام میں جنگ نہیں کرنی ہے، لیکن پھر ایکسیپشنز یہ ہے کہ اگر حرمت کے مہینوں میں کوئی ایسی ضرورت پڑ جائے، کوئی تم کو اٹیک کر دے یا حرم کے قریب کوئی تم پر اٹیک کر دے تو پھر تم بھی کرو گے، اگر وہ رک جائے تو تم بھی رک جاؤ گے۔ جنگ کے بعد پیسے کی بات آئی، کیونکہ جنگیں عام طور سے دنیا میں پیسہ حاصل کرنے کے لیے کی جاتی ہیں۔ ابھی بھی جو دنیا میں جنگ ہو رہی ہے، کہا جا رہا ہے ٹیررزم کے خلاف ہو رہی ہے، سب کو پتہ ہے تیل کے لیے جنگ ہو رہی ہے دنیا میں، تو جنگوں کا پیسے سے بڑا گہرا تعلق ہوتا ہے۔ جنگ کا حکم آیا، اب پیسے کا بھی بارے میں بات آ رہی ہے کہ پیسے کو جمع کرنا اور پیسے کو بچا کے رکھنا اصل میں یہی چیز ہوتی ہے جو انسان کو فتنے میں ڈالتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے انفاق کا حکم دیا ہے۔ یہ انفاق کا لفظ جو ہے نون فے اور قاف نفق سے نکلا ہے، جس کا کہ دوسرا لفظ منافق بھی اسی سے نکلا ہے۔ نفاق اور منافق دونوں لفظ ایک ہی روٹ کے ہیں، کیونکہ اصل میں نفق کا مطلب ہوتا ہے ایک طرف سے آنا دوسری طرف سے چلے جانا۔ پیسے کے لیے بھی انفاق کا لفظ اسی لیے استعمال کیا جاتا ہے کہ ایک طرف سے آیا اور دوسری طرف سے چلا گیا، اور منافق کو بھی اسی لیے کہا جاتا ہے منافق کہ ایمان اس کے اندر ایک طرف سے آتا ہے اور دوسری طرف سے چلا جاتا ہے۔ اور نفاق ایک بہت بڑی بیماری ہے، منافق ہونا ایک بہت بڑی بیماری ہے، تو اس کا علاج کیا ہے؟ انفاق۔ اگر کسی کو خطرہ ہے کہ میں منافق ہوں، اور منافق کی 4 نشانیاں، غصے میں گالی دینا، بات کرنا، جھوٹ بولنا، امانت کی خیانت کرنا، وعدہ خلافی کرنا، اگر یہ ایلمنٹس یا یہ بیماریاں اپنے اندر نظر آتی ہیں تو اس کا علاج یہ ہے کہ صدقہ زیادہ دیں۔ خاص کر کے غصے کی عادت ایسی ہوتی ہے کہ اکثر ہمیں ہوتی ہے کہ ہمیں جلدی سے غصہ آ جاتا ہے، تو غصے کے لیے پھر اپنے اوپر لازم کر لیں کہ جب جب آپ غصہ کریں آپ 1 چونی 1 اٹھنی ہی صحیح صدقہ نکالیں گے، کیونکہ اللہ نے اس صدقے میں بڑی برکت دی ہے، آپ کی عادت ختم کر دیتا ہے۔ تو انفاق کا حکم آتا ہے، اب اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اپنے ہاتھوں سے اپنے آپ کو ہلاکت میں نہ ڈالو، احسان کا طریقہ اختیار کرو، اللہ محسنوں کو پسند کرتا ہے۔ اللہ کی خوشنودی کے لیے جب حج اور عمرے کی نیت کرو تو اسے پورا کرو،
اور اگر کہیں گر جاؤ تو جو قربانی میسر آئے اللہ کی جناب میں پیش کرو، اپنے سر نہ موڑو جب تک کہ قربانی اپنی جگہ نہ پہنچ جائے، مگر جو شخص مریض ہو یا جس کے سر میں کوئی تکلیف ہو اور اس بنا پر وہ اپنا سر منڈوا لے تو اسے چاہیے کہ فدیہ کے طور پر روزہ رکھے۔ اب پورے حج اور عمرے کے احکامات آئیں گے، میں اس کو جلدی سے پڑھتی چلی جاؤں گی۔ فدیہ کے طور پر روزے رکھے یا صدقہ کرے یا قربانی دے۔ پھر اگر تمہیں امن نصیب ہو جائے اور تم حج سے پہلے مکے پہنچ جاؤ تو جو شخص تم میں سے حج کا زمانہ آنے تک عمرے کا فائدہ اٹھائے وہ حسب مقدور قربانی دے، اور اگر قربانی میسر نہ ہو تو 3 روزے حج کے زمانے میں اور 7 گھر پہنچ کر اس طرح پورے 10 روزے رکھے۔ یہ رعایت ان لوگوں کے لیے جن کے گھر بار مسجد حرام کے قریب نہ ہو۔ اللہ کے ان احکام کی خلاف ورزی سے بچو اور خوب جان لو کہ اللہ سخت سزا دینے والا ہے۔ حج کے مہینے سب کو معلوم ہیں۔ حج کے مہینے کون سے ہیں؟ حج کے مہینے اور شوال، ذیقعد، ذیلحج، عید کے فوراً بعد سے لوگ حج کا سفر باندھ کے لیے نکل جاتے تھے، اسی لیے الحج اشہر معلومات، یہ مہینے وہ ہیں جو سب کو معلوم ہے، مہینہ نہیں کہا گیا نا۔ جو شخص ان مقرر مہینوں میں حج کی نیت کرے اسے خبردار رہنا چاہیے کہ حج کے دوران میں اس سے کوئی شہوانی فعل، کوئی بد عملی، کوئی لڑائی جھگڑے کی بات سرزد نہ ہو۔ جو نیک کام تم کرو گے وہ اللہ کے علم میں ہوگا۔ سفر حج کے لیے زیادہ راہ ساتھ لے جاؤ، سب سے بہتر یہ زیادہ راہ کیا ہے؟ پرہیزگاری۔ اے ہوش مندو، نافرمانی سے پرہیز کرو، اور اگر حج کے ساتھ ساتھ تم اپنے رب کا فضل بھی تلاش کرتے جاؤ تو اس میں کوئی مذائقہ نہیں۔ پھر جب عرفات سے چلو تو مشعر حرام یعنی مزدلفہ کے پاس ٹھہر کر اللہ کو یاد کرو، اس طرح یاد کرو جس طرح کہ تمہیں اس نے ہدایت کی ہے، ورنہ اس سے پہلے تو تم لوگ بھٹکے ہوئے تھے۔ پھر جہاں سے سب لوگ پلٹتے ہیں وہیں تم بھی پلٹو، اللہ سے معافی چاہو، یقیناً وہ معاف کرنے والا اور رحم فرمانے والا ہے۔ یہاں پر حج کے حوالے سے جو 2-4 باتیں ضروری ان میں سے جو سب سے بڑی بات ہے وہ تقویٰ کا بار بار تذکرہ آ رہا ہے کہ حج جو ہے وہ تقویٰ کو سیکھنے کا، تقویٰ کو عمل کرنے کا، تقویٰ کو کیا کہتے ہیں آپ جاننے کا کہ میرے اندر ہے کتنا برداشت، کیا مجھے غصہ آ جاتا ہے، کیا مجھے بھوک سے غصہ آتا ہے، کیا مجھے تھکن میں یہ ہو جاتا ہے وہ ہو جاتا ہے، اپنے آپ کو جج کرنے کا ٹائم ہوتا ہے حج۔ اور اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ حج بس ایک ہی فرض ہے، کیونکہ آپ وہاں جاتے ہیں، آپ اپنے آپ کو ٹٹول کے دیکھ تاک کے آ جاتے ہیں، پتہ چل جاتا ہے کہ میں کتنے پانی میں ہوں، اور پھر باقی جائیے ساری زندگی اپنے آپ کو ٹھیک ٹھاک کریے۔ حج ان عبادت میں سے نہیں ہے جس کو بار بار کرنے کو کہا گیا نا، ایک ہی فرض ہے۔ اس لیے کہ حج کا اصل مقصد یہی نہیں ہے کہ آپ کعبہ میں چکر لگائیے اور واپس آ جائیے، کیونکہ آپ حج ان عبادتوں میں سے جس میں ایکچولی کرنا کچھ نہیں ہوتا سوائے چلنے کے، طواف بھی چلتے رہو، سعی بھی چلتے رہو، پھر عرفات میں جا کے بیٹھ جاؤ، پھر مزدلفہ جاؤ، مزدلفہ سے منی آؤ، منی سے جمرات جاؤ، واپس آؤ، جاؤ واپس آؤ، واپس آؤ، پھر جاؤ، پھر طواف کرو، پھر گھر آ جاؤ۔ نہ کوئی خاص دعائیں بتائی گئی ہیں، نہ کوئی خاص ایسی چیزیں، بس تاریخ بدلی آپ کا سفر شروع ہو گیا، تاریخ ختم ہوئی آپ کا سفر ختم۔ اس سفر کے دوران میں جو تھکن ہوتی ہے، جو ٹینشن ہوتی ہے، جو نیند کی کمی ہوتی ہے، جو بھوک لگتی ہے، اور جو یہ پتھر مار رہا ہے تو وہ کوہنی مار رہا ہے، تو وہ آپ کا کھانا کھا گیا تو نہانے کی جا رہے ہیں تو پانی نہیں ہے، تو باتھ رومز گندے ہیں، تو ٹریفک جام ہے، تو گرمی ہے، ایئرپورٹس پہ سے شروع ہو جاتا ہے سفر، اور واپس جب تک آپ گھر نہیں آتے آپ کی جان پہ بنی رہتی ہے۔ اس میں آپ کیا کرتے ہیں؟ کمپلین کرتے ہیں کہ ہمارا حج کا گروپ بہت خراب تھا، ہمارے ساتھی لوگ تھے، مسلمان لوگوں کو تو سمجھ بھی نہیں آتا ہے، ہڈی وہاں پھینک دیتے ہیں، جوتے چرا لیتے ہیں، کندھے مارتے ہیں، یہ گفتگو کرتے ہیں آپ؟ یا آپ سوچتے ہیں کہ میں اسی امت کا حصہ ہوں، جیسی میں ہوں ویسے میرا ماحول ہے، اگر میں کچھ کرتی یا ہم کچھ کرتے تو آج ہم اس حال میں نہیں ہوتے۔ امریکہ کے کسی کانسرٹ میں جائیے، لوگ لائن لگا کے ٹکٹ خرید رہے ہوتے ہیں، حجر اسود کو چھونے کے لیے لوگ آپ کو جوتے بھی مارنے کو تیار ہو جائیں گے، آپ کی جیب بھی وہاں کٹ جاتی ہے، آپ کی پرس بھی وہاں چوری ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ علماء یہ کہتے ہیں کہ جیسی امت ہوتی ہے آپ کو حرم میں جا کے اس کی وہی شکل نظر آ جاتی ہے، آپ اوپر سے اتنی لیپا پوتی کر کے بیٹھ جائیں، ہم بڑے سویلائزڈ ہیں، مکہ مدینہ پہنچ کے پتہ چل جاتا ہے کہ آپ کیسے ہیں، کیونکہ امت پورا جسم ہے، اور پورا جسم بیمار اگر ہوتا ہے تو پورا جسم بیمار نظر آتا ہے۔ ایک شخص کو آپ نے اگر ہاتھ میں کسی کے ٹوٹا ہوا اور وہ نیل پالش لگا لے، اس سے ہاتھ میں طاقت نہیں آ جائے گی، ٹوٹا ہوا ہاتھ ٹوٹا ہی ہوا رہتا ہے۔ ہم اپنی امت کی بحالی کی مضبوطی کے اوپر غور نہیں کرتے۔ ہم سب کو حج کا بھی شوق ہے، عمرے کا بھی شوق ہے، ایک دفعہ کر لیا تو اور بھی کرنے کا شوق ہے، امت کو بنانے کا شوق نہیں ہے، امت کی وحدت۔ یہ وہی کعبہ ہے جہاں ہم 5 دفعہ فیس کر کے نماز پڑھتے ہیں، اور وہ 5 دفعہ نماز پڑھ کے ہم اپنے آپ کو ٹرین کر رہے ہوتے ہیں، میں بھی ٹرین کر رہی ہوں اور آپ بھی ٹرین کر رہے ہیں، اور وہ 30 لاکھ 35 لاکھ لوگ جو ہر سال جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، وہ سب بھی 5 وقت کی نمازیں روز پڑھ رہے ہوتے ہیں،
اور وہ ٹرینڈ لوگ جب وہاں پہنچتے ہیں اور جو بھگدڑ مچاتے ہیں، یہ کون سی ٹریننگ ہے؟ پتہ چل جاتا ہے کہ نمازیں کس کام کی ہیں. یہ چیزیں سمجھ میں آنی چاہیے. حج کر کے آتے ہیں تو حج کی پارٹی ہوتی ہے، آپ مجھے کھانے پلا رہے ہیں، میں آپ کو کھانے پلا رہی ہوں. یہ بہت اچھی بات ہے، یہ کلچر ہے، یہ ٹریڈیشن ہے، یہ عبادت نہیں ہے، یہ شوق ہے. بٹ وائی؟ حج ہی کیوں کرنے جا رہے ہیں؟ کیا سیکھ کر آ رہے ہیں؟ یہ چیزیں بہت امپورٹنٹ ہیں. اس کے اندر یہ جتنے بھی ہیں کہ اگر دم دو اور قربانی وہاں تک پہنچے اور یہاں تک پہنچے، یہ ساری وجوہات اسی وجہ سے. اور جو احرام کی جو پابندیاں ہیں کہ کوئی غلط کام نہیں کرنا ہے، کوئی بدعملی نہیں کرنی، کوئی لڑائی جھگڑا نہیں کرنا، اس کا جو ڈائریکٹ تعلق ہمارے مزاج سے ہی ہوتا ہے بس. اور اگر بات بگڑی تو آپ کو دم دینا پڑتا ہے جا کر کے. پھر جب تم اپنے حج کے ارکان ادا کر چکو تو جس طرح پہلے اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس طرح اب اللہ کا ذکر کرو، بلکہ اس سے بھی بڑھ کر کرو. مگر اللہ کو یاد کرنے والے لوگوں میں بہت فرق ہوتا ہے. ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو کہتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں ہی سب کچھ دے دے. ایسے شخص کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوتا. اور کوئی شخص ہے وہ یہ کہتا ہے کہ اے ہمارے رب ہمیں دنیا میں بھی بھلائی دے، آخرت میں بھی بھلائی دے اور آگ کے عذاب سے بچا. یہ دعا ہم سب کو آتی ہے. ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار. اس کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ مولانا یہ دعا کسی نے مجھے کل بھیجی تھی، اس میں انہوں نے اتنی ایڈیشن، مطلب وہ تو یہ غلط ہے نا، مطلب آپ ایڈیشن کر سکتے ہیں اس میں؟ اس کے بارے میں دو باتیں ہیں، دو علماء کی رائے ہے. پہلی رائے یہ ہے کہ چونکہ یہ قرآن کی آیت ہے نا، تو اس لیے جب اس کے آگے لوگ لگاتے ہیں قنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر، بہت ساری چیزیں لگا دیتے ہیں، تو ایک گروپ آف اسکالرز یہ کہتا ہے کہ آپ قرآن کی آیت میں ایڈ نہیں کر سکتے، اس لیے نہیں کرنا چاہیے. لیکن دوسرا گروپ یہ کہتا ہے کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے اس کو ہم جو یہ ہے نا وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب اس کو ہم یہاں تو نہیں لکھ رہے نا، ہم یہاں سورہ بقرہ میں نہیں ایڈ کر رہے ہیں. یہ تو عربی زبان ہے. عربی زبان میں اگر فرض کریں میری مدر ٹنگ عربی ہوتی اور مجھے قبر سے عذاب سے پناہ مانگنی ہوتی اور حشر سے منانا ہوتی تو میں یہی بولتی نا، میں تو اپنی لینگویج میں یہی بولتی. یہ تو اردو میں نہیں بول رہی ہوں نا. اگر عربی میں دعا مانگوں کہ یا اللہ مجھے عذاب قبر سے بچا اور جہنم سے بچا، اور تو میں تو پھر یہی بولتی. ظاہر ہے کیونکہ وقنا وہی میں کہہ رہی ہوں کہ علماء کی جو رائے ہے نا وہ اس بنیاد پر چینج ہوتی ہے کہ جو یہ گروپ ہے وہ کہتا ہے کہ مت چینج کرو، یہ قرآن کی آیت ہے، اس کو یہیں پہ چھوڑ دو. لیکن دوسرا گروپ کہتا ہے کہ جو کچھ آپ کہہ رہے ہیں وہ لا کے سورہ بقرہ میں تو نہیں شامل کر رہے ہیں نا، وہ تو آپ زبان سے بول رہے ہیں، کہیں اور بول رہے ہیں، اور زبان سے آپ بول رہے ہیں. آپ قرآن پڑھتے وقت تو نہیں بول رہے نا کہ یہاں میں نے تو نہیں ایڈ کیا، وہ تو میں دعا میں ایڈ کر رہی ہوں، تو اس لیے اس کی اجازت ہے. لیکن یہ علماء کی دو رائے ہیں. بہرحال آپ کا دل ٹکتا ہے تو کریں، نہیں ٹکتا مت کریں. اس میں کوئی حرام اور حلال کی بات، اردو میں مانگتے ہیں، ہم تو ویسے اردو میں مانگتے ہیں، اردو میں مانگ لیں. اچھا خیر، لیکن اس دعا کے معنی کیا ہے؟ اس دعا کے معنی کیا ہے؟ دنیا اور آخرت میں ہنسنا چاہیے. حسنہ کیا ہوتا ہے؟ تمام بھلائیاں. وہ بھلائی کیا چیز ہے آپ بتائیں؟ وہ کیا چیز ہے جو حسنہ ہوتی ہے؟ روزی ہے، صحت ہے، اولاد ہے، یہ ساری چیزیں. ایک انسان کی دوسرے انسان سے ڈیلنگ سب کچھ ہے، سب کچھ ہے. حسنہ اس چیز کو کہیں گے جس کا نتیجہ اچھا ہو. بعض دفعہ پیسے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، غربت کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. بعض دفعہ بیٹے کا نتیجہ اچھا نہیں ہوتا، بیٹی کا نتیجہ اچھا ہوتا ہے. خوبصورت چیز میرا خیال ہے، خوبصورت بھی نہیں، جس کا نتیجہ اچھا ہو، وہ جس کا نتیجہ اچھا ہو. اور جب ہم اللہ سے یہ مانگ لیتے ہیں نا تو پھر اللہ کے فیصلے پر بھروسہ بھی کرنا چاہیے. ہم کہتے ہیں ہم نے تو مانگا یہ تھا، مل وہ کیوں گیا؟ آپ نے حسنہ مانگا تھا نا، اللہ کو پتا تھا یہ حسنہ نہیں ہے وہ حسنہ ہے، اللہ نے آپ کو وہی دے دیا. دنیا کے اندر تو ہمیں سمجھ بھی نہیں تھا. آخرت کے بارے میں ہمیں پتا ہے کہ جنت حسنہ ہے اور جہنم حسنہ نہیں ہے. لیکن دنیا میں اگر ہم اللہ سے ہم یہ کہتے ہیں کہ اللہ ہمیں اچھی چیز دے دے تو پھر اچھے کا فیصلہ اللہ کرتا ہے، پھر میں نہیں کرتی. مجھے پسند ہے کہ میں ٹھنڈا پانی پیوں، لیکن ٹھنڈا پانی سے گلا خراب ہو جائے گا تو میرے لیے حسنہ گرم پانی ہوگا پھر. اب رائٹ، اللہ کے فیصلوں پر اعتبار بھی کرنا چاہیے اس دعا کے ساتھ. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے اتنی دعا مانگی پوری نہیں ہوئی، اس لیے نہیں پوری ہوئی کہ آپ روز حسنہ بھی تو مانگ رہے تھے، تو اللہ آپ کو وہ دے دے گا جو اچھی چیز ہے. اور پھر اللہ کے فیصلے پر اعتبار کرنا چاہیے. رائٹ، یہ تو ہمارا عقیدہ ہے ہی نا کہ اللہ عقیدہ تو ہے، لیکن دل چھوٹا جب ہوتا ہے نا، کیونکہ ہم اپنے چھوٹے پن میں ہم چیزوں سے ایسوسیٹ کرتے ہیں. جب چھوٹا بچہ کہتے ہیں نا مجھے یہی براؤنی ہی کھانی ہے، اس کے علاوہ میں کچھ نہیں کھاؤں گا. بعض دفعہ ہم بھی ضد کرتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مجھے یہی چیز چاہیے، اس کے علاوہ میں خوش نہیں رہوں گی. اللہ تعالیٰ اس کے باوجود بھی خوشیاں دے سکتا ہے نا آپ کو. تو حسنہ میں ضروری نہیں ہوتا کہ آپ کی من پسند چیز ملے. آپ کو دنیا میں عزت، شہرت، سکون، آسانیاں، عزت، ایمان اور عمل صالح اور مقبول عمل، یہ سب حسنہ ہے.
یہ سب بھی حسنہ ہے. تو حسنہ کی بہت بڑی ڈائمینشنز ہیں, تو اللہ کے سپرد کر کے اپنے آپ کو اللہ سے دعا مانگنی چاہیے. ہاں یہ اچھی بات ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ 90% آپ کو آپ کی پسند چیز دے دیتا ہے, 10% نہیں بھی دیتا, اس پہ بھی اللہ کا حوالے کر دینا چاہیے. ایسے لوگ اپنی کمائی کے مطابق دونوں جگہ حصہ پاتے ہیں اور اللہ کو حساب چکاتے کوئی دیر نہیں لگتی. یہ گنتی کے چند روز ہیں جو تمہیں اللہ کی یاد میں بسر کرنے چاہیے. پھر کوئی جو جلدی کر کے 2 دن میں واپس ہو گیا کوئی حرج نہیں, جو کوئی زیادہ دیر ٹھہر کر پلٹا کوئی حرج نہیں, بشرطیہ کے دن اس نے تقویٰ کے ساتھ بسر کیے ہوں. اللہ کی نافرمانی سے بچو اور خوب یاد رکھو کہ ایک روز اس کے حضور میں تمہاری پیشی ہونے والی ہے. اور یہاں پر میں ختم کر رہی ہوں. یہاں پر سارا ہمارا حج کا سلسلہ ختم ہوا, اور اس کے بعد سے جو آیات شروع ہوں گی اس میں تقویٰ اور شیطان کس طرح انسانوں کی زندگی میں روڑے ڈالتا ہے اور کیسے انسان کو پریشان کرتا ہے, ان ساروں کا تذکرہ آئے گا. انشاءاللہ کل کنٹینیو کریں گے. وما علینا الا البلاغ. سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر.